بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في وزن ضعفا فقلت له عزك بالله عابة من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به. فأتيت بالكساء اليماني فقدتيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بلغ الحسن عليه السلام قد أقبله فقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتظن أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا فرد يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بلغ الحسن عليه السلام قد أقبله فقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولد يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء. فدنا الحسن السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد. السلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولد وأشرف أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل إلى ذلك بالحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي ابن أم رسول الله. فقلت نعم هوى مرزيك تحت الكساء. فأقبل عليه السلام ونحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصحاب لواي قد أذنت لك فدخل علي السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطه يا رسول الله أتظنني أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بهذه الجملة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أمين جبريل يا رب من تحت الكساء. فقال عز وجل
هم نبت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الرسل كنا معهم قال فقال الأنام قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي على يقرأ قسم ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجل محبتكم وقد أذن معكم وهل تعذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمينه وإلا إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله سبحانكم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما الجوتر هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق لم يوصفان من رسالته نديا ما ذكر خبرنا هذا فيما بل بما بل أهل الأرض وفيه جمنسية محبينا إلا ونزلت عليهم ورحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال عليه السلام لا فضنا فاذا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يالي والذي بعثني بالحق لم يوصفان برسالته نديا ما ذكر خبرنا هذا فيما بل مما بل علل ففيه جمنسية محبينا وفيهم هموم إلا فرد الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال عليه السلام لا فضنا طالبنا وكذلك سيئتنا فهذا صعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأمة التي طار من ذرية الحسين عليه السلام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآل محمد. جشن مسرت یعنی باسلسلہ شہزادی زینب کی ولادت کے خلوص موقع پر تمام عالم اسلام کو اور حاضرین محفل اور علماء کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس جشن کی مبارکباد تمام علماء اور تمام سامعین کی جانب سے اس جشن کے حقیقی وارث یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. علماء کرام کی موجودگی ہے. جشن کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے حدیث قصہ سے. میں گزارش کر رہا ہوں تلاوت قرآن ربانی کے لیے عالی جناب تلاوت قرآن ربانی کے لیے عالی جناب حبیب رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت سے ایک قدم محفل کو اور آگے بڑھائیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أهلهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما شاء الله. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ما شاء الله. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد تقریر ہونا ہے تو آن کر دیا بھائی وہاں سے دیکھو کیا ہیلو ہیلو ہلو 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 چیک ہلو 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 آواز بڑھائیے ہلو ہلو ایسے کہاں ٹھیک ہے جب آواز ہی نہیں ہے تو ان سے کیسے ٹھیک ہے ہلو ہلو چیک ہلو ارے اتنی بس ٹھیک ہے ہیلو 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 میک چیک ہیلو 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 ہیلو ہو گیا چلو ہلو چیک ہلو ایک بآواز بلند نعرے صلوات پڑھیں گے جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ براہ کرم تشریف لے آئیں اور جو حضرات آن لائن محفل کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ باقاعدہ جشن کا آغاز ہو چکا ہے لہٰذا بڑا تاریخی جشن ہے یہ مومنین سے گزارش ہے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جتنی جلدی مومنین آ جائیں گے اتنی جلدی شاعر آپ کے روبرو انشاءاللہ تعالیٰ میں پیش کرتا رہتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا شعراء کی تھوڑی فہرست زیادہ ہے تو جو مومنین ابھی تک کے نہیں آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے جو گراف ایجنسی کے ذریعے سے جو لکھنؤ میں لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ان سے بھی گزارش ہے کہ براہ کرم وہ لوگ بھی جلدی سے تشریف لے آئیں محفل میں 2-3 مصرے پڑھتا ہوں اور ذاکر اہل بیت کو آواز دیتا ہوں کہ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے تو خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں انہی مصروں کی روشنی میں علی جناب مولانا عمار کاظم جرولی صاحب یہ ایک ایسی شخصیت اور
ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے، ہندوستان نہیں بلکہ اردو زبان کے جتنے بھی ذاکر ہیں ان سب کی گردنوں پہ احسان ہے جناب زیغم ہندوستان جناب طاہر جرولی صاحب کا، اور ایسی شخصیت جس کے گھرانے سے، جن کے وارث یہاں موجود ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں جناب عمار قاسم جرولی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ہلو آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے تہنیت ولادت باسعادت شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا بخدمت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام میں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولانا رضا حسین صاحب کے استقبال میں آپ حضرات ایک بآواز بلند صلوات ارشاد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تشریف رکھیں، اجازت۔ ارشاد پرور کائنات ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی، اور اللہ کے اس وعدے کی تصدیق آج کی تاریخ آمد شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور یہ پورے شعبان میں اللہ کے اس وعدے کا کہ جو رسول سے کیا گیا تھا مستقل نزول معصومین علیہ السلام ہے۔ اللہ نے دین کی بقا کے لیے پورا نظام جو حفاظت کا مقرر کیا وہ اسی شعبان میں مقرر کیا۔ پہلی تاریخ کو شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، صلی علی محمد، اور تیسری کو امام حسین علیہ السلام کی آمد اور 15 شعبان کو امام زمان علیہ السلام کی آمد، اور 17 شعبان کو مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی آمد۔ یعنی اللہ نے کربلا کے تمام ان ذاتوں کو کہ جن کو کربلا کی نمائندگی کرنی تھی ماہ شعبان میں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ماہ شعبان کو ماہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرار دیا۔ یہ ماہ شعبان بہت اہمیت کا حامل ہے،
حالانکہ عام مسلمانوں میں جو اہمیت رمضان کے لیے ہے وہ ان 2 مہینوں کی نظر نہیں آتی، جبکہ شروع ہوتا ہے ولایت امیر المومنین سے رجب کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد تصدیق رسالت، اور اس کے بعد توحید کا اعلان۔ جب تک کہ انسان اس سلسلے کو نہیں سمجھ لے گا اس وقت تک کہ اس کے دین سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس دین کی بقا کے لیے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ جن کے سبب سے روز قیامت تک کے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ حضرات القاب سنتے رہتے ہیں، اس وقت ایک لقب شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا میرے ذہن میں آیا کہ آپ امام اعزا ہیں، آپ امام اعزا ہیں، اور آپ ہی کے اختیار سے کائنات میں ذکر دین جاری اور ساری ہے۔ شہزادی نے جو نظام دین کی بقا کے لیے مقرر کیا ہے وہ فرش اعزا ہے۔ آج جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اگر فرش اعزا کے ذریعے سے سمجھیں گے تو حقیقی دین سمجھ میں آئے گا، اور اگر فرش اعزا سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تا قیامت دین تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ایسا مدرسہ اور ایسا طریقہ ہمیں عطا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نسلیں 1400 برس سے درس حاصل کرتی آ رہی ہیں، اور تا ظہور امام زمان علیہ السلام درس حاصل کرتی رہیں گی۔ تمام نظام قائم ہوئے، لیکن کچھ زمانے کے بعد اس نظام کے پاسدار جیسے ہی ختم ہوئے وہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اختیار شہزادی جناب زینب ہے کہ انہوں نے جس نظام کو قائم کیا، دشمنی طاقتیں تمام کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ نظام تا ظہور امام زمان علیہ السلام ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا۔ اور یہ مجلس حسین کے نام پہ جو ہمیں اور آپ کو دین ملتا ہے وہی حقیقی دین ہے، ورنہ آپ شیعت میں ہی دیکھ لیں کہ بتائیے ہم نے اور آپ نے کس مدرسے میں داخلہ لیا اور کب کتب بینی کا شوق پیدا ہوا کہ آئے دین کو سمجھ لیں۔ لیکن پیدا ہوتے ہی ماں نے فرش اعزا پہ بھیج دیا تو وہ معرفت حاصل ہو گئی جو اچھے دوسروں کے علماء کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بنا کردہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مدرسہ ہے کہ جہاں 6 مہینے بلکہ پیدا ہوئے دن کے بچے سے لے کے اور مرتے وقت تک کے انسان کے لیے درس جاری ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی یہی ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی منزل تک کے علم حاصل کرتے رہو۔ تو وہ کون سا مدرسہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی داخلہ دے دے، اور وہ کون سا مدرسہ ہے کہ جو مرتے دم تک کے ہمارے لیے کھلا رہے۔ ایک موقع آتا ہے عمر کا کہ دنیا کے جو مدرسے ہیں کہ تب اس میں داخلہ ہو سکتا، اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ بس اب آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، اب آپ جو ہیں ریٹائر کر دیے گئے ہیں اور اب آپ گھر میں تشریف رکھیں۔ لیکن جو شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا ہے اس میں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی درس حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی مادر گرامی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ اس واقعے سے یہ بات روشن ہے کہ جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ عزادار بخش دیے جائیں گے اور غیر مسلم بھی عزاداری کرتے ہیں، تو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو میرے والد مرحوم کا یہ جواب اور یہ نکتہ تھا کہ ہمارا اور آپ کا دائرہ اختیار انسان کی حیات تک کے ہے کہ آپ اسے تبلیغ کر کے کلمہ پڑھوا لیں، لیکن اگر انسان اس دنیا کو چھوڑ دے تو پھر ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن اہل بیت کا اختیار یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جب تک ہیں تبھی ہمیں ہدایت کر سکیں. ان کا اختیار یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہدایت کرتے ہیں. اور چنانچہ وہ معجزہ شہزادی کا کہ جب آپ یہودی کے گھر گئیں تو تمام عورتیں بے ہوش ہو گئیں، اور جب ہوش میں آئیں تو کہا کہ اپنا دین تعلیم کیجئے. 500 عورتوں نے درخواست کی کہ اپنا دین تعلیم کیجئے، لیکن وہ عورت کہ جو زوجہ تھی، دلہن تھی، اس کا انتقال ہو گیا. اور اب وہی یہودی کہ جو کہ شہزادی کا امتحان لینے کے لیے بلا رہے تھے، وہ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ اختیار شہزادی کونین کو سمجھ گئے کہ جب ان کی آمد سے موت آ سکتی ہے تو ان کے یہی آمد سے زندگی بھی مل سکتی ہے. اور درخواست کی کہ شہزادی آپ چاہیں تو یہ بھی زندہ ہو سکتی ہے. اور شہزادی نے دعا کی اور وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. یہ جو صرف بے ہوش ہوئی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ کلمہ پڑھائیے، اور جو مر چکی تھی وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. تو میرے والد مرحوم یہی کہتے تھے کہ بتائیے انہیں کس وقت میں کلمہ تعلیم کیا گیا. یعنی ماننا پڑے گا کہ ان کا اختیار عالم ارواح میں بھی ہے، یہ عالم ارواح میں بھی مسلمان کر سکتے ہیں، اور انہی کی ضمانت ہے کہ ہم تمام عزاداروں کو جنت میں لے جانے کے ضامن ہیں. تو ان کا اختیار ہمارے اور آپ کے اختیار کی طرح نہیں ہے. ان کا اختیار جو ہے وہ اس سے بالا ہے. انہوں نے جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً پورا ہوگا، اور اگر ان کا وعدہ نہ پورا ہوگا تو پھر کائنات میں کسی کا وعدہ بھی نہیں پورا ہوگا، نہ کسی پہ اطمینان کیا جا سکتا ہے. شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اللہم صلی علی محمد وآلہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے گود میں لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا کہ علی اس کا نام رکھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے یہ سبقت میں کیسے حاصل کر سکتا تھا. اور ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے کہ ایک مرتبہ حکم الہی آیا کہ ان کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے، اور یہ نام نامی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. یعنی معصومین علیہم السلام کے خاندان والوں کے نام انسان نہیں رکھا کرتے. انسان تو چھوڑ دیے، رسول بھی سبقت حاصل نہیں کرتے. اور یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے، اور یہ وہ نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا دین محفوظ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. اور آج بھی ظالم چاہ رہے ہیں کہ ملک شام کو اپنے اختیار میں لے لیں، لیکن جہاں سے دین کو تباہ کرنے کی آواز اٹھی تھی، شام سے، وہیں پہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے روز قیامت تک کے قبضہ کر کے بتایا کہ دیکھو اب اس دین کی حفاظت میرے بھائی نے کی ہے، اور اس کو نشر کرنے کے لیے میں شام ہی کو مرکز بناؤں گی، اور یہیں سے تا قیامت تک کے عزائے سید الشہداء کے ذریعے سے تم تک کے دین پہنچتا رہے گا. یہ عزاداری پہ جو اعتراض ہوتے ہیں تو یہ عزاداری پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ اصل دین کی نشر کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہے. آج یہ ہے کہ کتنی مجلسیں ہوں گی، تو بتائیے دین کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ کہا کہ دین کو سمجھنے کے لیے پوری عمر بھی گزر جائے تو ناکافی ہے. تو اس لیے جب تک کہ دین آپ کو سمجھنا ہے تو فرش مجلس پر آنا پڑے گا. اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اتنا آسان طریقہ ہمیں عطا کر دیا کہ آپ صرف ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں مجلس کرنا ہے، اہتمام اپنے آپ ہونے لگتا ہے. ابھی آپ ہی حضرات یہاں محفلیں بھی کرتے ہیں اور مجلسیں بھی کرتے ہیں. آپ کو خود اس کا احساس ہوگا کہ مجلس کرنے میں کتنی انتظام کرنا پڑتا ہے اور محفل کرنے میں کتنا انتظام کرنا پڑتا ہے.
محفل میں طاقت زیادہ لگانی پڑتی ہے، مجلس کے اہتمام کے لیے کوئی زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ارادے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجلس کرنا ہے، اور حالات پیدا ہو جاتے ہیں، انتظام ہو جاتا ہے اور مجلس برپا ہو جاتی ہے، ذاکر بھی آ جاتا ہے، سننے والے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کرامت، کہ جو کہ ہمیں اور آپ کو عطا کر گئی ہیں، کہ اگر اس درس سے وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ناز ہے کہ آپ جنت چلے جائیں گے مجلس میں شرکت کر کے، اور اعمال کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اعمال کے ساتھ ضرورت ہے عقل کی، اگر بغیر عقل کے اعمال کیا جائے تو وہ عمل ہی نہیں ہے، اور بدعقل پہ کوئی عمل واجب بھی نہیں ہوتا۔ کسی دیوانے کے اوپر نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ کوئی عمل واجب ہے۔ عمل واجب ہے عقل مندوں پہ۔ اب عقل مندی کی دلیل کیا ہے؟ کہ کم وقت میں زیادہ نفع حاصل کر لیا جائے، کم وقت میں اپنے مقصد تک کے پہنچ جایا جائے۔ تو اب یہ اعجاز کہاں سے حاصل ہو کہ کم وقت میں ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں؟ انسان کا مقصد حیات عبادت ہے، اور دوسرا مقصد عبادت کا یہ ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ دوسرا مقصد انسان یہ ہے کہ یہاں ہماری جو عبادتیں ہیں وہ قابل قبول ہو جائیں اور ہم نجات پا جائیں۔ تو دونوں چیزیں اس مجلس حسین کے فرد سے یقینی ہو جاتی ہیں۔ آپ جب چند لمحے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو اس کا اجر آپ خود نہیں تصور کر سکتے کہ آپ کے لیے کیا مقرر ہوتا ہے۔ امام کا ارشاد ہے کہ جب تم فرش مجلس سے جہاں سے بھی امام حسین پہ گریہ کرنے والا اٹھتا ہے، وہاں پہ روز قیامت تک کے لیے اللہ ملائکہ اور فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے عبادت کرتے رہو۔ ہماری اور آپ کی عبادت کا معیار وہ نہیں ہو سکتا جو ملائکہ اور فرشتوں کی عبادت کا ہے، کیونکہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بغیر مکھی کو ہٹائے ہوئے نماز ہماری مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ ہمارے خضوع و خشوع کا عالم ہے کہ اگر مچھر بھی بیٹھ گیا بدن پہ، مکھی بھی بیٹھ گئی، تو پہلے اسے ہٹائیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ تو ہماری نماز اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نماز کا کبھی مقابلہ نہ کیجیے۔ اور نماز کا ذکر آ گیا ہے تو ایک منزل آتی ہے کہ اذان ہوتی ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ دیکھیے اذان ہو گئی اور ادھر ذکر معصومین ہو رہا ہے۔ تو اب عقل کی دلیل مولا نے یہ بتائی کہ عقل مند وہ ہے کہ جو دو افضل چیزوں میں افضل ترین کو پہچان لے۔ مولا علی نے جو عقل کی تعریف کی ہے کہ دو افضل چیزوں میں افضل ترین کو جو پہچان لے وہ عقل مند ہے۔ تو اب کیا مفضول ہے اور کیا افضل ہے، تو یہ بھی بارگاہ رسالت میں طے ہو چکا، ہمیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد کرنے اور دہرانے کی ضرورت ہے کہ رسول خدا سجدے میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام پشت پہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آج جو یہ خیال ہے کہ ذکر مجلس یا محفل کی وجہ سے عبادت میں کمی آ رہی ہے، میاں تمہاری کیا عقل حسین کی آمد کے سبب سے رسول کی عبادت میں 70 گنا اضافہ ہو گیا۔ جو ذکر 3 مرتبہ میں ختم ہو جاتا تھا وہ 70 مرتبہ 72 مرتبہ کیا۔ تو جب رسول کی ذات کی نماز میں حسین کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے تو ہماری اور آپ کی عبادت میں بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور مستحب عبادت کو کہا جاتا ہے کہ یہ مستحب ہے اور ادھر واجب ہے۔ علماء موجود ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ بتائیے کیا اگر پیش امام واجب نماز شروع کر دے تو کیا ہم مستحب نماز کو توڑ کے اس میں فوراً شامل ہو جائیں؟ اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہیں اور پیش امام اقامت کہہ کے اور
تکبیرۃ الاحرام کہہ دے تو کیا کوئی ایسا فتویٰ موجود ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اسے ترک کر کے فوراً واجب نماز میں شامل ہو جائیں؟ تو اب یہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اسے تمام کر لیجئے، تب واجب کے اگر تشہد میں بھی شریک ہو جائیے گا تو اللہ آپ کو ثواب عطا کر دے گا جماعت کا۔ تو لہٰذا جس عبادت میں شامل ہو چکے ہوں اسے مکمل جب کر لیں تب دوسری چاہے واجب عبادت ہو اور چاہے مستحب عبادت ہو۔ لیکن جس عبادت کو مستحب کہتے ہیں اس کی عظمت کو سمجھیے۔ یہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کس نے بتائی نماز؟ اللہ اکبر کس سے سیکھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کس سے سیکھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کس نے بتایا؟ سورے کس نے بتائے؟ رکوع کا ذکر کس نے بتایا؟ کہا کہ یہ سب تو رسول خدا نے بتایا۔ تو جب رسول خدا نے بتایا تو پھر یہ سب بغیر ان کے ممکن نہیں ہے۔ اور ہماری عبادت جو ہے ان کی نماز کی نقل ہے، ہماری عبادت ان کی نماز کی نقل ہے کہ ویسے ہی ہم پڑھتے رہیں۔ اب آج کل ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ رسول کیسی نماز پڑھتے تھے اور آج کیسی نمازیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم تو لکھنؤ میں اس بات کے اوپر تمام علماء اور تمام عوام جنگ کرتی رہی کہ ولضالین ہے، ولضالین نہیں ہے۔ لیکن اب شیعہ جماعتوں میں بھی علماء کی زبان سے ولضالین سنائی دے رہا ہے۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اب جب یہ سوال ہم نے پوچھا سیستانی صاحب کے جو مسائل بتاتے ہیں ہندوستان میں ان سے، تو انہوں نے کہا کہ باطل نہیں ہوتی ہے لیکن افضل ہے ولضالین پڑھنا۔ میں نے کہا آپ کے اسی بیان سے وہ نماز باطل ہو گئی کہ آپ افضل کو چھوڑ کے کمتر کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم ہم تو عقل مند نہیں سمجھیں گے مولا کائنات کی تفسیر کے بعد کہ عقل کیا ہے۔ جو کمتر کو اختیار کرے اور افضل کو چھوڑ دے وہ ہمارے لیے مولا کے قول سے عاقل نہیں ہے، اور پیش امام کے لیے شرط ہے کہ وہ عاقل ہو۔ تو یہ سب باتیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں انہی محفلوں اور انہی مجلسوں سے ملیں گی آپ کو۔ یہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملیں گی۔ ٹوکا جاتا ہے کتاب پڑھنے پر، کتاب میں ٹوکا نہیں جاتا۔ کیا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھیے تو غلط پڑھ لیجئے، صحیح پڑھیے تو صحیح پڑھ لیجئے، لیکن ٹوکے گا کون؟ کہ جو صاحب علم ہوگا، وہ بتائے گا نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے۔ تو یہ جو کچھ عبادت ہے وہ ہمارا اور آپ کا عمل ہے، لیکن ٹوکے گا کون؟ وہ ہے سیرت رسول۔ جب سیرت رسول کا مطالعہ کیے گا، سیرت معصومین کا مطالعہ کیجیے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو آج اس فرش محفل سے اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ جو عبادتیں ہو رہی ہیں آیا وہ صحیح ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ مجلسوں اور محفلوں کے اعتراض کرنے کا یہ عذاب ہے کہ آج ہماری قرآت جو ہے وہ صحیح نہیں رہی جا رہی ہے اور کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ٹوکنے کی ہمت کرے تو وہ اخباری ہو جاتا ہے۔ اگر سیرت معصومین کے حوالے سے کچھ بتائیے تو الزام اخباری کا لگ جاتا ہے کہ علماء کی تضییق کر رہے ہیں۔ تو اخباری کہتے ہیں خبر یافتہ کو۔ کون سی خبر؟ یہ اخباروں والی خبر نہیں، یوٹیوب والی خبر نہیں، قرآن اور حدیث کی جسے خبر ہو کہ صحیح عمل کیا ہے اور غلط عمل کیا ہے اسے اخباری کہتے ہیں۔ اور مجتہد جو بن جاتا ہے تو وہ اخباری کہلاتا ہے جب اس کے اوپر تقلید حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ اب وہ تقلید اس کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں کے لیے کہ کوئی جج سے ریٹائر ہوا ہو یا جج کی پوزیشن پہ آ گیا ہو اور اس کا کوئی مقدمہ آ جائے تو کیا وہ کوئی وکیل کرے گا؟ کیا وہ کوئی وکیل کرے گا؟ کہا نہیں صاحب انہیں تو خود اتنا معلوم ہے کہ انہیں وکیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو بس یہی مسئلہ ہے، تقلید حرام ہوتی ہے کہ جب عبور قرآن اور عبور حدیث ہو جائے کہ حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، جب یہ تمیز پیدا ہو جائے تب اخباری کہلاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس فرش مجلس سے اتنا علم ملتا ہے کہ آج بھی غیر علماء کو ٹوکنے کی طاقت اس فرش پہ آنے والے بچے کے اندر موجود ہے۔ اور اس کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ علامہ ہلی کہ جو ہلی کے قریب رہتے تھے، ہلا ایک جگہ ہے عراق میں، آپ لوگ زیارت سے مشرف ہو انشاءاللہ شہزادی کی اس آمد کے صدقے میں، وہاں پہ بحث ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے غیر کے علماء سے افضل ہیں، اور بادشاہ بہت سخت تھا، اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے، بلاؤ۔ شیعہ علماء بلائے گئے اور ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ان کی عظمت نہیں کرتے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا علم جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ کچھ بڑا نہیں ہے، آپ اپنے اکابر علماء کو بلا لیجئے۔ اور سنیوں کے اور تمام فرقوں کے اکابر علماء آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں کہتے کہ کس بچے کو، آپ اس بستی میں سے چھوٹے بچوں کو بلا لیجئے۔ اور اس بستی سے چھوٹے بچوں کو بلا لیا گیا، اور جب بچے آئے تو انہوں نے حدیث پڑھی کہ بتائیے کیا رسول خدا یہ نہیں کہہ گئے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو حدیث موجود ہے اور رسول اللہ کا مصدق قول ہے۔ کہا کہ بس ان کے نام لکھ کے دے دیجئے، جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے، تو ان کے نام لکھ دیں، علماء بھی لکھ دیں اور کاغذ دے دیجئے، یہ بچے بھی لکھ دیں۔ اب علماء کی فہرست کچھ اور تھی اور بچوں کی فہرست یکساں تھی، اور جب ان فہرستوں کو ملایا گیا تو بادشاہ کو بھی کہنا پڑا کہ ہاں تم سے بہتر ہے یہ بچے۔ اور وہ کیا تھا کہ ائمہ معصومین کے نام جو مائیں ہمیں بچپنے میں یاد کرا دیتی ہیں، یہ علم ہے، یہ اصل علم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ غیر فرقوں سے افضل نظر آتے ہیں۔ اور یہ علم آج محفوظ کیسے ہے؟ یہ علم شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عمل سے موجود کہ اس فرش مجلس اور محفل کے ذریعے سے ہمارا بچہ سب کچھ جان جاتا ہے اور بزرگ بھی سب کچھ جان جاتے ہیں، اور ان اشعاروں کے ذریعے سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ جو ہم اور آپ گھنٹوں میں بھی اگر تقریر کریں تو شاید عوام تک کے نہ پہنچا پائیں۔ آج کل شعراء پر بھی اعتراض ہو رہے ہیں کہ یہ شعراء ہیں اور محفلیں ہو رہی ہیں اور ان محفلوں میں جو ہے ایسے ایسے اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اشعار سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ شاعر خود تشریح نہ کر دے۔ تو جب آج تم شاعر کے شعر کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے ہو تو قرآن کا مطلب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک کہ علی اور اولاد علی بتائے نا اس وقت تک کہ قرآن کا مطلب سمجھ سکتے ہی نہیں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھے آپ لوگ۔ اور یہ اشعار جو پڑھے جاتے ہیں ان پہ نثر سے زیادہ افضلیت ہے نظم کو، اور یہ وہ عبادت ہے۔ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ امام کے آنے کے بعد ہم مقررین کو تو موقع نہیں ملے گا کہ امام کے سامنے زبان کھول سکے، لیکن امام کی موجودگی میں اگر کوئی ذکر کرنے کا مستحق ہوگا تو وہ شعراء اکرام ہی ہوں گے، وہ مرثیہ خان ہی ہوں گے، وہ حدیث خان نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث امام کے سامنے کون بیان کرنے کی طاقت رکھے گا۔ لیکن مدح میں اشعار رسول خدا کے زمانے سے کہے جا رہے ہیں اور روز قیامت تک کے کہے جاتے رہیں گے۔ اور سب سے پہلا نعت گو جناب ابو طالب تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اشعار کا جاری اور ساری ہے۔ تو یہ جو کچھ علم ملتا ہے ہمیں آپ کو اسی فرش سے ملتا ہے۔ اب لوگ جنت کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ جنت مل جائے گی، تو میاں ملنا تو ملنا، ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ جنت میں جائے وہ کہ جو جنت میں نہ ہو، جو جنت میں نہ ہو، یہ جملہ نہیں ہے دلیل کے ساتھ۔
جنت کی دو صفتیں بہت مشہور ہیں جو بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہاں جو خواہش کرے گا وہ مل جائے گی فوراً، اور وہاں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ ان دونوں باتوں پہ ہر فرقہ راضی ہے کہ ہاں جنت میں ایسا ہی ہوگا۔ اب کوئی ایک شخص ایسا کھڑا ہو کہ جو فرش مجلس پہ آیا ہو اور اس کی آرزو نہ پوری ہو، آپ غیر کلمہ گو بھی اگر آ جاتا ہے تو خالی دامن نہیں جاتا ہے۔ جنت کی صفت یہی ہے کہ وہاں جو چاہے گا وہ مل جائے گا، وہ ہمیں فرش حسین سے مل جاتا ہے، فرش ذکر معصومین سے مل جاتا ہے، اور دوسری ہے کہ وہاں بوڑھا نہیں جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ جب آپ حضرات نعرہ درود اور نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں تو کیا اس میں فرق محسوس ہوتا ہے کہ کون بوڑھا ہے اور کون بچہ ہے؟ سب کی آوازیں ایک سی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں صفتیں اس جنت میں موجود ہیں، اور جنت وہی ہے، اللہم صلی علی محمد، اور جنت وہی ہے کہ جہاں پہ سرداران جوانان جنت ہوں، جہاں پہ بھی وہ بیٹھ جائیں وہی جنت ہے۔ اس کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے مخصوص، وہ کیفیتیں ہیں، لیکن جہاں معصوم موجود ہیں وہاں پہ جنت ہے۔ اور جنت کہاں ہوتے ہیں معصومین؟ ہم نے روضے تو بنائے ہیں، بے شک وہ تشریف لاتے ہیں، لیکن ضمانت کہاں کی ہے؟ ضمانت صرف مجلس کی ہے کہ جہاں پہ معصومین آتے ہیں۔ کسی بھی عمل میں ضمانت نہیں ہے کہ کوئی بھی معصوم، کوئی بھی رسول آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہو، لیکن جب ذکر شہزادی جناب زینب اور مولا ابو الفضل العباس اور معصومین ہوتا ہے تو تمام معصومین شرکت فرماتے ہیں۔ اور جس نے زیارت کی ہو چہلم کی، شب چہلم، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی خاص مخصوصی ہے کہ جس میں پوری دنیا سے لا علاج مریض آتے ہیں، لا علاج مریض آتے ہیں پوری دنیا سے، لندن امریکہ سے، یہ نہیں کہ یہاں کے مفلس و نادار کہ جو علاج نہیں کر پا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہاں جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور آپ سے اچھا ذریعہ اور دولت اور ٹیکنالوجی سب چیز موجود ہے، وہاں سے مریض آتے ہیں۔ اور جب مریض آتے ہیں تو منظر کیا ہوتا ہے کہ شب عاشور، شب چہلم 18 کو، شب چہلم نہیں 18 کو وہاں کی مخصوصی ہوتی ہے، اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ منظر تقریباً 2 گھنٹے سے مومنین انتظار کرتے ہیں، لیکن ہوتا 5 سے 7 منٹ کا ہے، اور وہ منظر جو دیکھ آئے ہیں وہ دیکھ آئے ہیں، ورنہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور جا کے اگر تصدیق کرنا ہے تو خود جا کے زیارت بھی کریں اور اس منظر کو دیکھیں بھی کہ شہزادی جناب زینب کی زری کے اوپر نور اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب علماء سے پوچھا گیا کہ یہ کیا منظر ہے تو آپ نے بتایا کہ تمام معصومین شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہاں سے کربلا چہلم حسین میں شرکت کرنے کے لیے لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ مدینے سے رسول خدا اور تمام معصومین سب اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب اکٹھا ہو کے معصومین روضہ شہزادی جناب زینب پہ آتے ہیں۔ تو ان کی آمد کی یہ برکت ہے کہ چاہے جیسا بھی مریض ہو شفا پا جاتا ہے اس 5 منٹ کے اندر اور 2 منٹ کے اندر، کہ جب ان کی آمد ہوتی ہے تو یہ منظر ہوتا ہے۔ پھر یہ منظر 22 کو ہوتا ہے، 22 سفر کو پھر یہی منظر ہوتا ہے کہ جب سب آپ کو پہنچانے آتے ہیں۔ تو یہ عظمت ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، اور تمام معجزات ہیں، وقت نہیں ہے شعراء اکرام کو پڑھنا ہے اور آپ کی وقت بھی کم ہے۔ اور ایک معجزہ جو ابھی اس محفل سے میرے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے حسین ٹیکری پڑھنے جانا تھا، وہاں بھی وعدہ ہے اور یہاں بھی وعدہ ہے، اب دونوں میں شرکت ممکن انہوں نے کرائی۔ یہ محفل دن میں مقرر ہو گئی، میں نے کوئی مشورہ نہیں دیا، اور شام کو سفر کر کے کل وہاں بھی محفل میں حاضری ہو جائے گی۔ یہ ہے اختیار شہزادی کونین کہ یہ محفل دن میں ہو گئی اور رات میں ہوتی تو شرکت
مشکل تھی کیونکہ سفر دور کا تھا. تو یہ سب اعجاز ہیں ان کے کہ جو آپ ان سے توسل کیجئے تو آپ کے اوپر ظاہر ہوتے رہیں گے. بس در شہزادی جناب زینب سے جو وابستہ ہو گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. اور خوشاں حال ہو ان شعراء کا کہ جو رات بھر جاگ کے محفلوں میں اشعار پڑھتے ہیں ان کے مرتبے کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. جنت کی بات کرتے ہیں، ہر شاعر کے شعر پر امام کا وعدہ ہے کہ ایک گھر ہم جنت میں دیں گے. اور ہمارے کیا جنت کی دعا نہیں ہوتی، یہ اب ہونے لگی جو اس علم کو نہیں جانتے، معرفت کو نہیں جانتے. ورنہ میں نے بچپن سے جب بھی کسی مجلس کو سنا دیسے یا 40ویں یا تو کہا جوار معصومین عطا فرما، جوار معصومین عطا فرما. ہم لوگوں کو جنت کی خواہش ہے ہی نہیں، اور اسی معرفت کے سبب سے ہمارے یہاں قبرستان ہوتے ہی نہیں ہیں. جوار معصومین ہوتا ہے، کہیں تال کٹورے کی کربلا ہے، کہیں امداد حسین کی کربلا ہے، کہیں ملکہ جہاں کی کربلا ہے. ہمیں جنت جانا ہی نہیں ہے، ہمیں جوار معصومین میں جانا ہے. نہ قبرستان جانا ہے اور نہ جنت جانا ہے. اور جنت سے دور کتنا ہے یہ جوار معصومین. تو وحید خراسانی نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا کہ جیسے آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمان پہ ایک روشن ستارہ دیکھتے ہیں، ایسے ہی اہل جنت سے قصر شہزادی کونین دیکھیں گے. یعنی جنت سے اتنا بلند قصر شہزادی اور معصومین کا ہوگا. اور یہ جنت نام ہے بے شک، لیکن جنت ہے کیا؟ جنت ہے کیا جس کی ہم اور آپ خواہش رکھتے ہیں؟ تو جنت نام ہے حکم اہل بیت پہ عمل کرنے کا، اور جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے بچنے کا. اور جو بھی اس عمل کو انجام دے لے وہ دنیا ہی میں جنت محسوس کرتا ہے. اور جب آپ اس محفل میں آ جاتے ہیں تو جنت کا سما ہو جاتا ہے. اور ایک شعر یاد آ گیا کہ جو کہ بہترین شعر ہے کہ عباس کا روضہ ہے کہ جنت کا مکان ہے. عباس کا روضہ ہے کہ جنت کا مکان ہے. 2-4 نبی بیٹھے ہیں، 2-4 کھڑے ہیں. جب یہ محفلیں ہوتی ہیں تو یہی منظر ہوتا ہے. آئیے بارگاہ مولا کائنات و شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ان کی بیٹی کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے 5 بآواز بلند صلوات کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل. بارہلا آمد شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں تمام موجود اور جو بھی توسل رکھتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پائے ہیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما اور معرفت اہل بیت علیہم السلام حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارہلا ان شعراء و ذاکرین کی طاقتوں میں اضافہ فرما کہ بہتر سے بہتر انداز سے مدح مولا کر سکیں. بارہلا ان شرکائے محفل اور بانیان محفل کہ جنہوں نے دام درہم سخن کسی بھی طرح سے اس محفل میں یا جہاں جہاں بھی ذکر اہل بیت میں شرکت کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان سب کو مال و دولت اس لیے عطا کر کے بہتر انداز سے جشن ائمہ معصومین اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی اولادوں کے جشن کو برپا کرتے رہے. بارہلا زیارت ائمہ معصومین و حج بیت اللہ سے ہم سب کو مشرف فرما. ظہور امام زمان کی تعجیل فرما تاکہ جنت البقیع کی تعمیر نو اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پہ زیارت سے مشرف ہو سکے. انہی کلمات کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب زاہد کانپوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور باقاعدہ شعراء اکرام کو محفل مقاصدہ میں شرکت کرنے کے لیے بلائیں. لیکن معاف کیجیے گا ابھی مولانا رضا حسین صاحب تھے، میرے ذہن سے بات نکل گئی. وہ اپنے بہترین بصیرت افروز بیان سے آپ سب کو مستفیض فرمائیں گے. اس کے بعد شعراء اکرام
نذرانہ پیش کریں گے. نعرہ صلوات. علی جناب مولانا عمار قاسم مہرولی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. 3 اعلان ہے جو میرے ذمہ ہیں، اس کو میں تینوں اعلان کر دوں. کہ پہلا اعلان یہ ہے کہ 4 شعبان درگاہ حضرت عباس رستم نگر 4 شعبان کو جو ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہندوستان کے کونے کونے سے معروف اور مشہور شعراء اکرام تشریف لا رہے ہیں. 4 شعبان درگاہ حضرت عباس اور 8 فروری بروز سنیچر یہ بیان الدولہ میں جو محفل ہوتی ہے وہ اس سال بھی منعقد ہو رہی ہے. بروز سنیچر 8 فروری جس میں ہندوستان کے تمام مشہور و معروف شعراء تشریف لا رہے ہیں. تمام مومنین سے شرکت کی دعا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر کا ایک قدیم جشن اور ایک معتبر جشن اور جس کو پوری دنیا میں بہرحال میں نے یہ جشن ایک ایسا دیکھا کہ جس کی پوری دنیا میں چرچا ہے جشن قائم. وہ اپنے روایتی انداز سے پورے ہندوستان کے تمام چنندہ شاعروں کی فہرست بنائی جا رہی ہے جس کے رواں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس میں گزارش کر رہا ہوں 18 شعبان آزمین میں وہ محفل منعقد ہوگی. میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر ثواب دارین حاصل کریں. 18 شعبان. آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں، یہ میری فہرست کی آخری تقریر ہے. اس کے بعد میں شعراء کرام ہوں گے، آپ ہوں گے. میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں. جو حضرات آن لائن دیکھ رہے ہیں پروگرام، ان سے گزارش ہے کہ آن لائن دیکھنا ثواب ہے مگر فرش مسرت تو بیٹھ کے سننا اور ثواب ہے. تو لہٰذا محفل کا آغاز ہو چکا ہے، برائے کرم تشریف لے آئیں. تو عادت پڑ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ السلام یا امت انتی عالمۃ غیر معلمہ مفہمۃ غیر مفہمہ. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ابھی ہمارے برادر بزرگ جناب عمار چرولی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں بصیرت افروز تقریر فرما رہے تھے اور شہزادی کے فضائل کے ساتھ ساتھ بہت سے مختلف گوشوں کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی اور روشنی ڈالنے کے بعد جہاں کے اوپر نوجوانوں کو جس کی طرف توجہ کرنا چاہیے ہے اور توجہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. آپ اس نکات کے اوپر بھی ان طرف بھی آپ کی توجہ کو مبذول فرما رہے تھے. ظاہر ہے کہ محفل کے اندر بہت دیر تلک نثر کا سلسلہ مناسب نہیں ہوتا، لہٰذا ایک تقریر کے بعد دوسری تقریر میں کا ظاہر ہے اور طولانی ہو جانا یہ فصاحت و بلاغت کو گرا دیتا ہے. لہٰذا میں صرف 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ میں بھی اس ثواب تک پہنچ سکوں کہ جہاں تلک ہمارے شعراء اکرام تو اپنی کالونیاں بنا چکے ہیں، ان کالونیوں میں آس پاس ہم لوگ کو بھی مل جائے تاکہ ہم لوگوں کو بھی مل جائے. ایک درود بھیجے محمد وآل محمد. لہذا آپ دیکھیے جس طرف آپ کی پروردگار عالم نے ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے مزین کیا ہے.
کسی نہ کسی چیز کو پروردگار عالم نے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ زینت دی. جیسے ایک صلوات بھیجے محمد والے عزیزان گرامی، ظاہر ہے یہاں پر انجمن آج سے نہیں برسوں سے محفل اور اسی کے ساتھ ساتھ شہزادی اور اسی کے ساتھ مستقل جو مناسبات ہیں اس کے اوپر محفل اور مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اور جب بھی میں یہاں کے اوپر آتا ہوں مجھے دو چیزیں بہت یاد آتی ہیں. ایک خطیب الایمان، میں جب چھوٹا سا تھا اور جب بامبے میں پڑھ رہا تھا ہم کو وہ اپنی آغوش میں بیٹھا لیتے تھے. وہ زمانہ یاد ہے. صحیح ہے، وہ زمانہ یاد ہے. اب بھی کوئی یہاں سے الگ نہیں لکھنؤ سے. اور یہاں جہاں بیٹھے ہیں اس حال کی کوشش اور اس کی تعمیر کے لیے خطیب الایمان نے جس صورت سے حصہ لیا تھا اور جس صورت سے آپ نے اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے بعد اس کو مکمل کرایا، لہٰذا ان کی یاد ہمیں ہمیشہ آتی رہتی ہے، ان کی قربانی. اور اس کے ساتھ ساتھ وارث علی خان صاحب کس صورت سے کوشاں رہتے تھے محافل کے لیے، مجالس کے لیے. لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خوشی کا سبب ہے ان کو بھی ہدیہ ہو جائے، ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خطیب الایمان کو، وارث علی خان صاحب کو اور جتنے بھی ہمارے انجمن کے مرحومین ہیں اور آپ سب کے مرحومین ہیں ان کو آپ اسحال کریں. سید علی رضا بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ صورت سے کوشاں رہتے تھے، آپ لوگ اس کے گواہ ہوں گے. لہذا جتنے بھی ہمارے جن کے نام ہمارے ذہنوں کے اندر ان سب کے نام آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ ایک سب مل کے صلوات بھیجے محمد وآل محمد. میں اپنی بات کو بہت ہی کم وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، جو میں عرض کر رہا تھا وہ دیکھیے، ہر چیز کے لیے پروردگار عالم نے ایک نہ ایک چیز کو زینت قرار دیا ہے. شہزادی کے نام کے سلسلے میں ابھی برادر محترم نے بتایا کہ جب رکھا گیا اور رکھنے کے بعد ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، ہم اپنے نام اپنے مزاج کے مطابق رکھتے ہیں. ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کے لڑکے کا نام ٹنکو کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھیے یہ اس لیے رکھا ہے، بہت لوگ تو آج کل سیاسی زیادہ ہو گئے ہیں، مذہبی کم ہو گئے. کہنے لگے کہ مولانا صاحب اس لیے ہم نے اس کا نام محمد نہیں رکھا اور اس لیے ان کا نام یہ نہیں رکھا کیونکہ آگے جا کے ویزے میں پریشانی ہوگی. کیونکہ آج کل ویزے کے اندر پہلے دیکھا جاتا نا، جیسے ہی آپ نے ویزے کے لیے گئے اور جانے کے لیے پاسپورٹ آپ نے دیا اس کے اندر فوراً چیک ہوتا ہے کہ اس نام کے محمد کے نام کتنے ہیں. بہت سے ویزے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. صحیح ہے. دبئی اب بہت سے لوگوں کے ویزے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں. ابو دھابی میں بہت سے ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ جعفری ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو کہا اس لیے ہم نے اپنے لڑکے کا نام جو ہے ٹنکو رکھ دیا ہے کہ تاکہ جو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ادھر ہے یا ادھر ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے نام اپنے مزاج کے مطابق رکھتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے نام اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، پروردگار عالم کی مشیت کے تحت. صحیح ہے. جس کا اثر یہ ہوتا ہے، جس کا بار بار کہتا ہوں جس کا یہ اثر ہوتا ہے، بھئی دیکھیے نام کا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے، اس کے کردار کے اوپر پڑتا ہے. اگر آپ ٹنکو رکھ رہے ہیں، آپ پپو رکھ رہے ہیں، آپ ببلو رکھ رہے ہیں، آپ ڈبو رکھ رہے ہیں، لکھنؤ کے اندر تو کیا کیا نام رکھ دیے گئے. صحیح ہے. کہاں تک نام بار بار کہہ رہے رکھ دیے گئے. اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھ لیے اور اس کی خرابیاں بھی آپ نے دیکھ لی کہ کیا خرابیاں پیدا ہوئیں. تو یہاں کے اوپر نام ہم اپنے مزاج کے مطابق رکھتے ہیں اور پھر یہ توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکا باپ کا اطاعت گزار بن جائے، ماں باپ کا اطاعت گزار بن جائے. بار بار پرچی آتی مولانا باپ کے حقوق کچھ پڑھیے، ماں کے حقوق کے بارے میں پڑھیے
اور بعض جگہ پرچیاں ایسی بھی آ جاتی ہے کہ زوجہ کے حقوق کے بارے میں بھی پڑھیے، ایسی ایسی پرچیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہاں ان سے بھی سابقہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ اپنا نام، اپنے بچوں کا نام یہ دنیاوی لوگوں کے اوپر رکھیں گے تو یاد رکھیے گا اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ نام بھی آپ کے لیے تاکید ہے، انبیاء کے نام پر رکھیے، اور سب سے بہترین نام ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور سب سے بہترین نام ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادی کونین کا۔ کسی نے آقا حسین سے پوچھا، آقا آپ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، غور کر رہے ہیں، سب کا نام علی پر رکھتے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا کہ اگر پروردگار عالم اگر ہم کو 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو ہر بیٹے کا نام میں علی رکھتا، ہر بیٹے کا نام میں علی رکھتا، اور غور کر رہے ہیں، اور ہر بیٹی کا نام شہزادی کے نام کے اوپر، غور کر رہے ہیں، شہزادی فاطمہ آپ غور کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں 100 بیٹیاں بھی پروردگار عالم عطا کرتا تو ہر بیٹی کا نام میں اپنی ماں پر رکھتا۔ اگر اس سے بہتر کوئی نام ہوتا تو کبھی بھی پروردگار عالم، اور کر رہے کبھی بھی اس کا رسول مولا کائنات کا نام علی نہ رکھتا۔ کائنات میں سب سے بہتر نام علی ہے، کائنات میں سب سے بہتر نسب مولا کائنات کا ہے۔ اگر نسب کو پہچاننا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں جو ان کا راوی ہے کہ ہم علی کا نام لے کر لوگوں کو پہچانا کرتے تھے کہ یہ منافق کے اندر ہے یا محمد کے اندر ہے۔ درود بجے محمد یہ ان کا راوی کہہ رہا ہے، اپنے تو بات ہی نہیں کر رہے کہ ہم پہچانا کرتے تھے کہ جب نام لے لیتے تھے مولا علی کا تو دیکھتے تھے کہ چہرے کا اس کا رنگ کیا رہا ہے، چہرے کا رنگ، چہرے کا ہاؤ بھاؤ، چہرے کا اتار چڑھاؤ یہ بتاتا ہے کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ لوگ حاکم شام کا نام لے کر اپنے نسب کا بتا دیتے ہیں، ہم علی کا نام، زینب کا نام لے کر اپنے نسب کو بتاتے ہیں۔ درود بجے محمد بتا دیتے ہیں، بتانے کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے اندازہ ہو جایا کرتا ہے کہ یہ کہاں تلک یہ اس کے نسلوں کا پتہ بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر چیز کے لیے پروردگار عالم نے ایک نہ ایک چیز کو زینت دی ہے۔ قرآن کی زینت یہ ہے کہ اس کا قاری ہو تو جب وہ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھے۔ منبر کی زینت یہ ہے کہ بہترین خطیب ہو۔ آسمان کی زینت یہ ہے کہ ستارے ہوں۔ پھولوں کی زینت یہ ہے کہ اس کے اندر خوشبو پائی جائے۔ اور کر رہے کعبے کی زینت ہے مولا علی۔ ہر چیز کی زینت کو اگر آپ تلاش کریں گے تو اس کی آخری جو کمال کی منزل ہے مولا علی، معراج کی منزل ہے مولا علی۔ منبر کی زینت علی ابن ابی طالب، قرآن کی زینت علی ابن ابی طالب، تفسیر کی زینت علی ابن ابی طالب، حکمت کی زینت علی ابن ابی طالب، تفسیر کی زینت علی ابن ابی طالب، ایمان بیان کی زینت علی ابن ابی طالب، منطق کی زینت علی ابن ابی طالب۔ غور کر رہے ہیں، آسمانوں کی زینت علی ابن ابی طالب، معراج کی زینت علی ابن ابی طالب، بستر کی زینت علی ابن ابی طالب۔ غور کر رہے ہیں، کسی بھی جنگ کو آپ لے لیں، خیبر کی زینت علی ابن ابی طالب، خندق کی زینت علی ابن ابی طالب، دوش رسول کی زینت علی ابن ابی طالب، غدیر کے منبر کی زینت علی ابن ابی طالب۔ ہر چیز کی زینت کا نام علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کی زینت کا نام جناب زینب کبریٰ۔ یہ عزیزان گرامی، لہذا بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے برادر محترم ان نکات کی طرف ادھر میں بھی عرض کرنا چاہتا تھا، آپ کے سامنے بیان ہو چکے، بس میں محفل کو تاکہ آپ یہاں پر آ جائیں اور آنے کے بعد منزل پر آ جائیں کہ ہمارے شورا اکرام کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں، اور سننے کے بعد میں چند منٹ میں نے آپ سے عرض کیا تھا
اور عرض کرنے کے بعد بہترین نام جو رکھا گیا، وہ عزیزان گرامی ایک سے پوچھا گیا آپ نے کوئی سبق؟ میں کیسے سبقت لے سکتا ہوں؟ میں رسول آئے اور آنے کے بعد کہا اے بیٹی کہ اس بچی کا نام رکھا گیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر کیسے سبقت حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے بچی کو لیا اور لے کر سینے سے لگا دیا۔ ثانیہ غور کر رہے، ثانیہ زہرا کو لیا، سینے سے لگا لیا اور بہت دیر تک گریا کرتے رہے۔ شہزادی نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ کہا اے بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں بیٹی ابھی آپ کے علم میں وہ چیز نہیں ہے، اور کیجئے گا۔ کہا بابا آپ نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ کہا اے بیٹی میں کیسے خدا پر سبقت کر لوں؟ بیٹی سے باتیں ہی کر رہے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد کہا اے رسول آپ پر خدا کے درود و سلام ہو، پروردگار عالم نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے ہماری کمیٹی ثانیہ زہرا اور اس کے اراکان کہ جو ہر سال جشن کا بہتر سے بہتر اہتمام کرتے ہیں، اور بہتر سے بہتر شہزادی کے لیے، ثانیہ زہرا کے لیے مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ خدا ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے نوجوانوں پر قائم و دائم رکھے، ہمارے علماء کا سایہ تمام ہماری قوم پر ملت پر قائم و دائم فرما۔ بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ ہم سب کو ثانیہ زہرا کے روضے کی زیارت سے مشرف فرما۔ بار الہ جو باطل طاقتیں آئی ہیں اور آنے کے بعد اپنے نسب کا اعلان کر رہی ہیں، بار الہ ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ جلد سے جلد وہاں کے اوپر امن و امان کو قائم فرما۔ جتنے مومنین یہاں پر آئے ہیں ان سب کو شہزادی زینب کے روضے کی زیارت سے مشرف فرما۔ بار الہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بہرحال شعر تو یاد رہتا نہیں، تاکہ یاد تو رہتا نہیں، وہ ایک آخر کا آگے ہے یاد میں، تاکہ آپ ہمارا بھی سلسلہ اپنے ساتھ لگا لیے گا اور ہمیں بھی اس میں شریک کر لیے گا۔ ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، ذہنوں کو جلا بخشی زینب کے بیانوں نے، تاریخ وفا لکھی عباس کے شانوں نے، تاریخ وفا لکھی عباس کے شانوں نے۔ ایک مول تھا 14 تک اسلام کی عظمت کا، ایک مول تھا 14 تک اسلام کی عظمت کا، یہ بھاؤ بگاڑا ہے بس 2-3 دکانوں نے، یہ بھاؤ بگاڑا ہے بس 2-3 دکانوں نے۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے بیان کو قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، ہمارے شورا اکرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات ان کی تقریر سے محسوس ہو رہے ہیں۔ کچھ شخصیتیں ایسی بھی ہیں جن کی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی بڑی کارکردگی رہی ہے اس جشن میں اور اس روضے کے حوالے سے، لہٰذا ان کو درجہ شہزادی کالج سے کچھ ہدیہ جو انعام کے شکل میں ان کو ملے گا، جن کے نام ہے میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں عالی جناب سید فضل عباس جعفری صاحب جو سوسخان ہیں، ان سے گزارش ہے وہ سید سردار حسین صاحب جو ذاکر حدیث کے ساتھ، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں سید سردار حسین ذاکر حدیث کے ساتھ۔ سردار حسین صاحب ذاکر حدیث کے ساتھ اپنا ہدیہ تھوڑا سا میں حبیب رضوی صاحب قاری قرآن تشریف لائیں، حبیب رضوی صاحب قاری قرآن۔ پیش خان ہے جناب شجاع عباس صاحب، شجاع عباس صاحب، شجاع عباس صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ نوحہ خان جناب اختر اعظمی صاحب، جناب کو
کو اس درگاہ میں ایک پروگرام موجود رکھتے ہیں یہ لوگ. ہاں اختر اعظمی صاحب, اختر اعظمی صاحب, شاعر لیبل جناب ابن حسن صاحب, شاعر لیبل جناب ابن حسن صاحب. آج جمعرات کو یہاں موجود رہنا اور اس درگاہ میں حدیث قصہ اور شعر پڑھنا اور بڑی بات ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب سید منظر جونپوری صاحب, منظر کانپوری صاحب, تو پہلے جو نکلتا میرے بچپن کے دوست ہیں تو جو پہلے گیا ہے منظر کانپوری صاحب تشریف لاتے ہیں. سید ناصر مہدی نقوی صاحب منتظم محفل, منتظم محفل جناب ناصر مہدی صاحب. اظہر حسین ایڈوکیٹ صاحب, سید اظہر حسین ایڈوکیٹ صاحب آ جائیں گے مگر کی ضرورت کہتے ہوں گے. سید محمد حیدر صاحب جنرل سیکرٹری تنظیم یافت. ہاں ابھی یہ جشن ٹائم پہ رواں ہے. زوار حسین صاحب ماسیہ خان اس پروگرام کے رواں ہیں. زوار حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں. آج سوال پڑھا کریں اس موقع پر. سید شریف الحسن صاحب, شریف الحسن صاحب. سید اظہر عباس صاحب جنرل سیکرٹری کمیٹی ثانیہ ظاہرہ. اطہر عباس صاحب, اطہر صاحب نہیں ہے کوئی دوسرا. جناب مناقب حسین صاحب ایڈیٹر, تنظیم کے ایڈیٹر ہیں مناقب صاحب. سید علی حسن صاحب منتظم, سید علی حسن صاحب. سید رضا حسین صاحب پیشکان, سید رضا حسین صاحب. اسی لیے پہلے بتایا نہیں گیا کہ دیکھیں کتنے لوگ موجودہ رہتے ہیں. سید رضا حسین صاحب اور ان کے بعد آمادہ رہیں امام حیدر صاحب. سید امام حیدر صاحب اور ان کے بعد جناب شبیر الحسن صاحب خزانچی ہیں تنظیم اس محفل کے, اس محفل کی جو تنظیم ہے اس کے خزانچی ہیں جناب شبیر الحسن صاحب. اور شاہ پوشی ہوگی اس لیے کہ شال پوشی ہونا ہے تو انہیں کے دست مبارک سے علی جناب مولانا سید رضا حسین صاحب قبلہ کی شال پوشی ہوگی. نعرہ صلوات. جناب رضا حسین صاحب سے کی شال پوشی کریں جناب عمار قاسم دیوری صاحب کی. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. کیونکہ شربت دیوری صاحب اس پروگرام میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں, اس وقت موجود نہیں ہیں تو ان کی شال پوشی ہوگی.
جناب عمار قاسم دیوبندی ہاں موجود ہیں یہاں پر وارث موجود ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب زینب حیدر صاحب سے، زینب حیدر صاحب کے ساتھ مولانا زینب حیدر صاحب سے پیش امام ہیں یہاں کے. مولانا سید تفسیر حسین صاحب دیکھ لو، سے گزارش ہے تشریف ہے. ابھی دو امام بچے ہیں، جناب صدر جناب نواب عمران علی خان صاحب، جناب عمران علی خان صاحب جو صدر ہیں اس پروگرام میں. جنرل سیکرٹری جناب آفتاب حسین صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ قبول فرمائیں. آفتاب اس پیس پر شاہ ظفر ولی صاحب اس وقت علیل ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سید سجاد کے صدقے میں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور اس جتنے علماء اکرام یہاں موجود ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. میں عالی جناب نجم الحسن نقوی صاحب سے گزارش ہے تشریف لے آئے. جناب گلپوشی ہونا ہے ان کے، جناب نجم الحسن نقوی صاحب، نجم الحسن نقوی رضوی صاحب. جواد بھائی کہاں گئے؟ ایک بابات بلند نعرے صلوات پڑھیں حضرات. مومنین کی تعداد بہت زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت کم لوگ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ہوں وہ سننے والے ہوں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، بس بہت زیادہ نہیں، مگر میں تھوڑے سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو دور دور بیٹھے ہیں وہ لوگ تو قریب آ ہی سکتے ہیں. بزرگ اپنی جگہ دیکھ کے بیٹھ جائیں، مگر جو اور لوگ ہیں جو مسن ہیں وہ تو آ ہی سکتے ہیں آگے. اور جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بہت مجمع تھا، ابھی کچھ لوگ کم ہو گئے ہیں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے لوگ، مجھے یقین ہے. میں کچھ مصرع پڑھوں جس سے تھوڑا سا ماحول سازگار ہو جائے علماء کرام کی اجازت کے ساتھ. کہ آئے ہیں رند باندھ کے حرام ساقیہ، آئے تھوڑا سا بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہاں محفل میں ہیں ہم لوگ. نعرہ حیدری، آئے ہیں رند باندھ کے حرام ساقیہ، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیہ، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ. ہم سب شریف رند ہے بیت الشرف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا، ملتی نہیں، تھوڑا بولتے رہیں بھائی، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا. پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، پینا ہے آج بندگی بوت اور آب میں، لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں. بیمار غم ہے روح گیرا دل کی کھول دے، خاک شفا بھی کچھ میرے ساغر میں گھول دے. بیمار غم ہے روح گیرا دل کی کھول دے، خاک شفا بھی کچھ میرے ساغر میں گھول دے. وہ میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا کے پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی. دوسرے کہاں گئے؟ جواد بھائی کہاں گئے؟ جلدی سے آ جائیں. ہاں وہی کہہ رہے تھے پڑھو، نہیں تو میں تو سوچ رہا تھا شاعر بلاؤں، مگر یہ جذبہ انہوں نے جب بیدار کیا. وہ میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا کے پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی، جس کا نشہ حیات کا سامان ہو گیا، سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا، سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا. وہ میں
پلا کی جس سے وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی صبح بھری رہے، قائم صدا جہاں میں تیری دل بری رہے، آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے، جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، للہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے، للہ اس کو بزم سے، بھائی بولنا سب کو پڑھے گا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، للہ تھوڑا سا قریب آ جائیں، میں تھوڑا سا قریب آ جائیں، لوگ تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ بھائی آپ لوگ بھی تھوڑا قریب آ جائیں، بعد میں آئیں گے لوگ وہ بیٹھ جائیں گے، سب بول رہے ہیں ماشاءاللہ، جشن کا ماحول رکھیے، جشن جیسے جشن ہوتا ہے۔ وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی صبح ہی بھری رہے۔ علی جناب ہلال نقوی صاحب قبلہ تشریف لے آئیں، شاعر ناد علی تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ سرکار صلوات بھی دھیمے سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی صبح، تھوڑا سا میرے متوجہ رہیں، وہ میں پلا کی جس سے طبیعت، چاہے 2 لوگ ہوں، چاہے 10 لوگ ہوں، چاہے 50 لوگ ہوں، چاہے 1000 لوگ ہوں، محنت اتنی میں کروں گا کہ وہ میں پلا کی جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی صبح ہی بھری رہے، قائم صدا جہاں میں تیری دل بری رہے، آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے، جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، للہ اس کو بزم سے اپنی نکال دے، ساقی سراب سیرت کردار دے مجھے، پیمانہ بلندی افکار دے مجھے، یعنی پیمانہ بلندی افکار دے مجھے، للہ جرت رسن و دار دے مجھے، یعنی زبان میسم تمار دے مجھے، یعنی زبان میسم تمار دے مجھے، آیات کبریا کو جلی کر رہے ہیں ہم، ساغر اٹھا کے مدح علی کر رہے ہیں ہم، ساغر اٹھا کے مدح علی کر رہے ہیں ہم، یہ میں حیات کون و مکان کا نچوڑ ہے، یہ میں حیات کون و مکان کا نچوڑ ہے، بہتر نہیں زمانے میں اس سے کوئی بھی شے، جائز نہیں ہے وائی سے کم ظرف کوئی میں، پی لے گا ایک گھوٹ تو کرنے لگے گا قے، ایسا ہی بولے بھائی، ایسا ہی بولے تھوڑا سا، جائز نہیں ہے وائی سے کم ظرف کوئی میں، پی لے گا ایک گھوٹ تو کرنے لگے گا قے، سب جان لے غدیر کے اعلان کی طرح، پینا ہے آج بوزر و سلمان کی، پینا ہے آج بوزر و سلمان کی طرح، وہ میں جو مصطفیٰ نے ولا میں ملا، پینا ہے آج بوزر و سلمان کی طرح، وہ میں پلا کی جس میں نبوت کی بو ملے، وہ میں پلا کی جس سے نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی بو ملے، جس کے نشے میں کہاں سو رہا ہے میرا مجمع، وہ میں پلا کی جس سے نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی بو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے، میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے، وہ میں کی جس میں صبح ازل کا سرور ہو، وہ میں کی جس میں آل محمد کا نور ہو، عیسیٰ نے پی تو ان کو مسیحائی مل گئی۔ بھائی مخصوص مجمع ہے، یہاں نہیں بولے تو کوئی نہیں بولے گا کوئی، کہ عیسیٰ نے پی تو ان کو مسیحائی مل گئی، موسیٰ کو اپنے رب کی شناسائی مل گئی، داؤد کو بھی قوت گویائی مل گئی، یعقوب نے جب بھی انہیں بینائی مل گئی، وہ میں کہ جس کا کیف دلوں میں اتر گیا، یوسف نے بھی تو چاند سا چہرہ نکھر گیا، وہ میں کہ جس کا کیف دلوں میں اتر گیا، یوسف نے شورا اکرام بھی جڑے رہے، یوسف نے بھی تو چاند سا چہرہ نکھر گیا، یوسف نے بھی تو چاند سا چہرہ نکھر گیا، قیمت میں خلد سے بھی جو بڑھ کر ہے وہ شراب، جس کا نشہ نماز سے بہتر ہے وہ شراب، یہ مصرع ہی نہ پڑھتا اگر آپ لوگ قیمت میں خلد سے بھی جو بڑھ کر ہے وہ شراب، جس کا نشہ نماز سے بہتر ہے وہ شراب، جو نازش خیال پیمبر ہے وہ شراب، جو آبرو بوزر و قمبر ہے وہ شراب، جس کا سرور فکر بشر کا غرور ہے، جس کی نشے کی موج ہر ایک کوہ طور ہے، جس کی نظیر مل نہ سکے شجاعت میں، تیرے سوا کہیں نہ ملے کائنات میں، فرد ابد کا رنگ بشر کی حیات میں، وہ میں جو آفتاب اگلتی ہے رات میں، وہ میں جو آفتاب اگلتی ہے رات میں، وہ میں جو ہے غلاف حرم میں چھنی ہوئی، جو عرش پر ہے دست
خدا سے بنی ہوئی. وہ میں جو ہے غلاف حرم میں چھنی ہوئی، جو عرش پر ہے دست خدا میں بنی ہوئی. دو بند پڑھنا ہے، اسی لیے میں پڑھ رہا تھا کہ ماحول ایک شاعری کا بن جائے. جس کی نظیر مل نہ سکے شجاعت میں، تیرے سوا کہیں نہ ملے کائنات میں، بھر دے ابد کا رنگ بشر کی. میرے تو متوجہ رہیں، بڑے قیمتی مصرے سنا رہا ہوں، یہیں سے شروع کر رہا ہوں، پھر ہندوستان میں پڑھوں گا کہ جس تیرے سوا کہیں نہ ملے کائنات میں، بھر دے ابد کا رنگ بشر کی حیات میں. وہ میں جو آفتاب اگلتی ہے رات میں، وہ میں جو ہے غلاف حرم میں چھنی ہوئی، جو عرش پر ہے دست خدا میں بنی ہوئی. ارباب تخت و تاج کو ٹھکرا کے آئے ہیں، طوفان ظلم و جور سے ٹکرا کے آئے ہیں. جی بھر پیئیں گے آج قسم کھا کے آئے ہیں، زندوں کی جی بھر کے پیئیں گے آج قسم کھا کے آئے ہیں. میں کش تیرے کرم کی خبر پا کے آئے ہیں. وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے. وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے. ہم کو تو بس آخری بند، وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے. مصروں پہ بول دیں لوگ تو سکون مل جائے. ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے. ساغر میں حلتا کی کرن گھول کر پلا، میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. ساغر میں حلتا کی کرن گھول کر پلا، سر پر لیوائے حمد خدا کھول کر پلا، رندوں کا ظرف پوری طرح تول کر پلا. چپ چاپ کیوں ہے آج تو ہنس بول کر پلا، چپ چاپ کیوں ہے آج تو ہنس بول کر پلا. جب ایسی پلا ایسی پلا کہ سارا جہاں ڈولنے لگے، نو کے سنا پہ جس کا نشہ بولے. ایسی پلا کہ سارا جہاں بولنے لگے، نو کے سنا پہ جس کا نشہ بولنے لگے. ہم مقصد وجود گلستاں ہے ساقیہ، ہم ترے فضیلت ایماں ہے ساقیہ، ہم یادگار عزم شہیداں ہے ساقیہ، ہم جانثار بوزروں سلمہ ہے ساقیہ. غیروں کا ذکر کیا جو ہمیں جانتے نہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو پہچانتے نہیں. غیروں کا ذکر کیا جو ہمیں جانتے نہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو پہچانتے نہیں. آئیے حضرات ایک سلمہوں کو آواز دینا ہے. حالانکہ خدا سخن میرنی صلی اللہ مقاموں نے کہا تھا کہ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. جیسا کہ میں جانتا ہوں ایک ایسا سلم ہوں، ایک ایسا بچہ یہاں موجود ہے جو یہ کہہ سکتا ہے، جیسا میں اپنے علم میں ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، تیسری پشت ہے شبیر کی مداحی میں. وارث خطیب الایمان علی جناب علی رضا رضوی سلم صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال. کوئی مصرے ابو طیاب نہیں، کوئی مصرے ابو طیاب نہیں، دوسرا جیسے آفتاب نہیں، دوسرا جیسے آفتاب نہیں. ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے راج آپ کا جواب نہیں. ربے کے بدن میں جو خون بچاتا، ربے کے بدن میں جو خون بچاتا، صاحب میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا. سید علی رضا رضوی صاحب سلم جو بارگاہ مولانا راجہ کی پیش ہمارے سے میں گزارش کر رہا ہوں جناب عدنان صاحب جو براہی سے تشریف لائیں گے، مصرے پہ بھی شعر پڑھیں گے. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال. بھائی سلوات کی طریقے پڑھیے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر. امام مانگتے ہیں ہم سے مشورہ زینب. رضوان بھائی شعر ملاحظہ فرمائے گا. مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ یزیدی فوج میں جتنے تھے سورما زینب،
یزیدی فوج میں جتنے تھے سورما زینب تمہارے سامنے سب ہو گئے ہوا زینب یزیدی فوج میں جتنے تھے سورما زینب تمہارے سامنے سب ہو گئے ہوا زینب وہ جس کو کہتی تھی دنیا یزید کی بیعت شعر ملاحظہ فرمائیے گا وہ جس کو کہتی تھی دنیا یزید کی بیعت اسے تو تم نے تماشا بنا دیا زینب اسے تو تم نے تماشا بنا دیا زینب اسے تو تم نے تماشا بنا دیا زینب شعر ملاحظہ فرمائے گا کہ ستم کے شہر میں بھی فرش ہم بچھاتے ہیں ستم کے شہر میں بھی فرش ہم بچھاتے ہیں کیوں ستم کے شہر میں بھی فرش ہم بچھاتے ہیں دیا ہے ظلم سے لڑنے کا حوصلہ زینب دیا ہے ظلم سے لڑنے کا حوصلہ زینب دیا ہے ظلم سے لڑنے کا حوصلہ زینب تو آگے آگے چلی مقصد حسین لیے تو آگے آگے چلی مقصد حسین لیے تو آگے آگے چلی مقصد حسین لیے ہے پیچھے پیچھے اماموں کا قافلہ زینب تو آگے آگے چلی مقصد حسین لیے تو پیچھے پیچھے اماموں کا قافلہ زینب اور ستم کے شہر میں خالق کا دی بچا لائی ستم کے شہر سے خالق کا دی بچا لائی شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ ستم کے شہر سے خالق کا دی بچا لائی خدا کا دین بھی کہتا ہے مرحبا زینب خدا کا دین بھی کہتا ہے مرحبا زینب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا یہ اس وقت کا منظر ہے کہ جب آقا حسین کو قتل ہوتے ہوئے بہن 72 قدم کی دوری سے دیکھ رہی تھی تو آقا حسین نے کیا کہا شعر ملاحظہ فرمائیے گا نہ بد دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھانا بہن شعر ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا کہ نہ بد دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھانا بہن نہ بد دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھانا بہن جو تو کہے گی کرے گا وہی خدا زینب جو تو کہے گی کرے گا وہی خدا زینب جو تو کرے گی کرے گا وہی خدا زینب بچا کے لائی ہے عابد کو جلتے خیموں سے بچا کے لائی ہے عابد کو جلتے خیموں سے بچا کے لائی ہے عابد کو جلتے خیموں سے بچایا تم نے امامت کا سلسلہ زینب بچایا تم نے امامت کا سلسلہ زینب یہاں سے شعر دیکھیے گا 2 سے 3 شعر ملاحظہ فرمایا اس کی بعض رحمتیں تمام ہے کہ یہ دین زندہ ہے قرب و بلا کا صدقہ ہے یہ دین زندہ ہے قرب و بلا کا صدقہ ہے شعر ملاحظہ کیجئے گا یہ دین زندہ ہے کرب و بلا کا صدقہ ہے تیرے وجود سے زندہ ہے کربلا زینب تیرے وجود سے زندہ ہے کربلا زینب تیرے وجود سے زندہ ہے کربلا زینب دیکھیے گا تاریخ سمیٹ کے رکھ دیا شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ بنی تھی شام غریبہ میں حضرت عباس شعر ملاحظہ کیجئے گا بنی تھی شام غریبہ میں حضرت عباس بنی تھی شام غریبہ میں حضرت عباس بنی ہوئی ہے سر شام مرتضی زینب بنی ہوئی ہے سر شام مرتضی زینب بنی ہوئی ہے سر شام مرتضی زینب تضمین ملاحظہ فرمائیے گا کہ امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب تضمین ملاحظہ فرمائیے کہ رسول حق نے امامت سے مشورے مانگے رسول حق نے امامت سے مشورے مانگے امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر ایک قطع بند ملاحظہ فرمائے گا کہ درود اور ہزاروں سلام زینب پر ملاحظہ کیجئے گا میں کس طرح سے کروں کچھ کلام زینب پر میں کس طرح سے کروں کچھ کلام زینب پر کمال ہو گئے سارے تمام زینب پر میں کس طرح کروں کچھ کلام زینب پر میں کس طرح سے کروں کچھ کلام زینب پر کمال ہو گئے سارے تمام زینب پر پائے تقاضائے الفت کہوں گا میں اتنا درود اور ہزاروں سلام زینب پر درود اور ہزاروں سلام زینب پر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد حضرات اس محفل میں 2 مصرع ہے درود اور ہزاروں سلام زینب پر یہ اس مصرع کے خالق ہیں جناب ہلال نقوی صاحب یہاں موجود ہیں اور دوسرا مصرع ہے امام مانگتے ہیں ان سے مشورہ زینب یہ جناب استاد شاعر جناب اعجاز زیدی صاحب کا مصرع ہے اور اسی مصرع پر انشاءاللہ تعالیٰ شہرا خراج عقیدت پیش فرمائیں گے آئیے حضرات گزارش ہے جناب حمائر رضوی صاحب سے
कुमार रिजवी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल एक और सलवात भेजने बाबा से खिलाफे जुल्म तेरा एक फैसला ज़ैनब, खिलाफे जुल्म तेरा एक फैसला ज़ैनब, यजीदियत की अदालत मिटा गया ज़ैनब, यजीदियत की अदालत मिटा गया ज़ैनब। मैं लिख रहा हूँ तेरा नाम फ़ातिमा ज़ैनब। देखें बतौर ख़ास, मैं लिख रहा हूँ तेरा नाम फ़ातिमा ज़ैनब, बहन की शक्ल में सरवर की वालदा ज़ैनब। तेरा नाम फ़ातिमा ज़ैनब, मैं लिख रहा हूँ तेरा नाम फ़ातिमा ज़ैनब, बहन की शक्ल में सरवर की वालदा ज़ैनब, बहन की शक्ल में सरवर की वालदा ज़ैनब। तुम्हारे नाम से रोशन चराग होते हैं, मुलाहिज़ा कीजिएगा, तुम्हारे नाम से रोशन चराग होते हैं, तुम्हारे हुक्म की मोहताज है हवा ज़ैनब, तुम्हारे नाम से रोशन चराग होते हैं, तुम्हारे हुक्म की मोहताज है हवा ज़ैनब। और सरे हुसैन ने नेज़े को जब किया मेराज, देखें बतौर ख़ास कि सरे हुसैन ने नेज़े को जब किया मेराज, तुम्हारा नाम कई मर्तबा लिया ज़ैनब, तुम्हारा नाम कई मर्तबा लिया ज़ैनब। और यजीद शाम का लोहा गलाए देता है, यजीद शाम का लोहा गलाए देता है, अली के लहजे में वो तेरा बोलना ज़ैनब, यजीद शाम का लोहा गलाए देता है, अली के लहजे में वो तेरा बोलना ज़ैनब। देखें बिलाल भाई, देखें बतौर ख़ास कि वफ़ाओ सब्र जलालो शऊर की तस्वीर, वफ़ाओ सब्र जलालो शऊर की तस्वीर, है चार रुख से हंसी तेरा आईना ज़ैनब, है चार रुख से हंसी तेरा आईना ज़ैनब। हर एक कदम पा इमामत का साथ देती रहीं, हर एक कदम पा इमामत का साथ देती रहीं, तुम्हें पैगंबरे आबिद लिखा गया ज़ैनब, तुम्हें पैगंबरे आबिद लिखा गया ज़ैनब। और तेरे कसीदे को पढ़ते हुए खबर न हुई, आखिरी शेर देखें बतौर ख़ास कि तेरे कसीदे को पढ़ते हुए खबर न हुई, पैगंबरों की सफ़ों में मैं आ गया ज़ैनब, तेरे कसीदे को पढ़ते हुए खबर न हुई, तेरे कसीदे को पढ़ते हुए खबर न हुई, पैगंबरों की सफ़ों में मैं आ गया ज़ैनब, पैगंबरों की सफ़ों में मैं आ गया। गुजारिश है जनाब डॉक्टर सैयद वज़ाहत साहब रिजवी से कि वो तशरीफ लाएँ और उनकी शालपोशी होना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना रज़ा रिजवी साहब तशरीफ, डॉक्टर सैयद वज़ाहत हुसैन रिजवी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएँ, और जनाब हुजूर नवाब साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएँ, जनाब हुजूर नवाब साहब और सैयद नदीम हसन साहब, ये तीन शख्सियतें हैं जिनकी शालपोशी होना है। सैयद डॉक्टर सैयद वज़ाहत हुसैन रिजवी साहब तशरीफ ला चुके हैं हमारे सरवार से। जनाब हुजूर नवाब साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, हुजूर नवाब साहब। जी जी जी, अरे मैं वही पहनाए थे। अरे हुजूर नवाब साहब की शालपोशी हो रही है। सैयद नजमुल हसन रिजवी साहब से गुजारिश है, सैयद नजमुल हसन रिजवी साहब, नजमुल हसन रिजवी साहब।
माशाल्लाह। हमारे कोई मजलिस नहीं छूटती तबीयत की वजह से। बाकायदा सुन रहे हैं लोग, हुजूर नवाब साहब की बड़ी कारकर्दगी है और वैसे भी नवाबीन अवध की बहुत कारकर्दगी है। पूरे दुनिया में जो आज़ादारी है वो नवाबीन अवध की ही देन है और जो आज़ादारी का एक तरीका लोगों ने सीखा है वो यहीं के अवध के नवाबीन की देन है। ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है लोगों की। हाँ। ज़ीशान हैदर साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। रोज़नामा के एडिटर हैं, रोज़नामा और राष्ट्रीय सहारा के एडिटर हैं जनाब ज़ीशान हैदर साहब जी। और इनके बाद जनाब शमशी नकवी साहब, रोज़नामा आग, जनाब ज़ीशान हैदर साहब, जनाब अमर काजिम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। उधर इधर देख तो लीजिए, देते हुए नाम यहाँ आइए, ऊपर ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, फोटो नहीं आएगी। शमशी नकवी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, जनाब शमशी नकवी साहब। और बच्चे भाई अब अभी नहीं हो पाएगी, मैं बात ही हो पाएगी। हाँ कैसे शोरा बाबाज बुलंद नारे सलवात पढ़ें भाई। दो शेर और पढ़ता हूँ फिर महफिल यहाँ से थोड़ा सा ये ज़रूरी होता है कि इसलिए कि इनकी ये जो शख्सियतें हैं बड़ी कारकर्दगी है और इन्हीं लोगों के ज़रिए से हम लोगों तक के ये तहज़ीब पहुँच रही है कि महफिलें कैसे होंगी, जुलूस कैसे उठेंगे, मजलिसें कैसे होंगी। बड़ी कारनामे होते हैं, शायर आएगा 10-15 मिनट पढ़ के चला जाएगा, मगर ये लोग हमेशा से जुड़े रहते हैं, तंजीम से जुड़े रहते हैं, हमेशा काम किया करते हैं आज़ादारी के लिए। आइए मैं एक मतला और दो शेर पढ़ता हूँ नैयर सिरसिवी साहब के। मिसरे बड़े कीमती हैं, जिस तरीके से चाहें आप सुने, मगर सुन अच्छा रहे हैं। नैयर सिरसिवी साहब के एक मतला और दो शेर पढ़ता हूँ कि हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है। हुर सिब्ते पैगंबर की, शायद पहुँचा ले जाऊँ मिसरा, कि हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। हुर सिब्ते पैगंबर, थोड़ा सा जुड़ जाएं आप लोग। हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। काबे की तरफ देख रही है ये नमाज़ें, काबा दरे हैदर की तरफ देख रहा, काबा की तरफ देख रही है ये नमाज़ें, काबा दरे हैदर की तरफ। एक शेर पढ़ रहा हूँ सरकार उलमा इकराम की मौजूदगी में। काबे की तरफ देख रही है ये नमाज़ें, काबा दरे हैदर की तरफ देख रहा है। अरे नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद। शोरा इकराम की मौजूदगी में शेर अपने वजूद से बड़ा पढ़ रहा हूँ। नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप हजरात थोड़ा सा बेदार रहें, जिससे शोरा को लगे कि हाँ सुना जा रहा है उनको। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वहाब रज़ा गोपालपुरी साहब से की तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तेमाल। सबसे पहले आपको जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और निशार से आगाज़ करता हूँ। कहा अली ने नजफ से के मरहबा ज़ैनब, कहा अली ने नजफ से के मरहबा ज़ैनब, महल यज़ीदी का और तेरा दब दबा ज़ैनब, महल यज़ीदी का और तेरा दब दबा ज़ैनब।
اور مٹھا سے موتی کی قاسم بتا گئے ہم کو، مٹھا سے موتی کی قاسم بتا گئے ہم کو، مزہ حیاتی کا ہم مزہ حیاتی کا دیتی ہے کربلا زینب، مزہ حیاتی کا دیتی ہے کربلا زینب، یہ جو نہ ہوتی تو صحرا میں کربلا ہوتی، یہ جو نہ ہوتی تو صحرا میں کربلا ہوتی، بچا کے لے گئی مقتل سے کربلا زینب، بچا کے لے گئی مقتل سے کربلا زینب، خدا کے دین میں جب بھی حیا کی بات چلی، خدا کے دین میں جب بھی حیا کی بات چلی، وفا بتانے لگی آپ کا پتہ زینب، وفا بتانے لگی آپ کا پتہ زینب، تیرا خطاب بھی ایسا تھا کہ خوف کے مارے، تیرا خطاب بھی ایسا تھا کہ خوف کے مارے، تیرا خطاب بھی ایسا تھا کہ خوف کے مارے، ٹھکانہ آگے تیرے کوئی سورما زینب، ٹھکانہ آگے تیرے کوئی سورما زینب، اور بہن سے بھائی نے اذن جہاد مانگا ہے، بہن سے بھائی نے اذن جہاد مانگا ہے، امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، اور علی کی بیٹی کا یہ صبر ہی تھا جو واہب، علی کی بیٹی کا یہ صبر ہی تھا جو واہب، زمین پہ رو کے گئی ایک زلزلہ زینب، زمین پہ رو کے گئی ایک زلزلہ زینب، مولا علی کے حوالے سے بس دو تین اشعار اور پیش کرتے زینب جو حضرات بات پڑھتے میں محمد کعبے کے بام در پہ قیامت کا نور ہے، وہ نور جس کی ایک جھلک یہاں کوہ طور ہے، وہ نور جس کی ایک جھلک ہاں کوہ طور ہے، بنتے اسد کو دے دیا در نے راستہ، بنتے اسد کو دے دیا در نے راستہ، ارے بے جان پتھروں میں بھی کتنا شعور ہے، بے جان پتھروں میں بھی کتنا شعور ہے، اور زہرا کے دشمنوں کی زباں کس طرح کھلے، دیکھیں گے زہرا کے دشمنوں کی زباں کس طرح کھلے،
زہرا کے دشمنوں کی زباں کس طرح کھلے، اٹکا ہوا گلے میں فدق کا کھجور ہے، اٹکا ہوا گلے میں فدق کا کھجور ہے۔ بہت شکریہ۔ آئیے حضرات، یہ جناب وہاں پروفال پوری صاحب تھے جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کروا رہے تھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت جناب اختر اعظمی صاحب سے، اختر اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بیرونی اور مقامی شعراء اکرام بھی ہیں جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کروائیں گے، جن میں جناب منظر کانٹوری صاحب ہے، جناب حسن مرزا پوری صاحب ہیں، جناب اعجاز زیدی صاحب، جناب محترم ہلال نقوی صاحب، جناب میجر مجیدی صاحب، جناب ظفر فیض آبادی صاحب، جناب مولانا میر ہلال رضوی صاحب، جناب نایاب فلیابی صاحب، جناب حسن فتح پوری صاحب، جناب کرنل جرار احمد صاحب، جناب راشد مورانوی صاحب، جناب کمال وارسی صاحب، جناب حیدر گونڈوی صاحب۔ یہ فہرست ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ حضرات ان شعراء کو سماعت فرمائیں گے۔ آئیے جناب اختر اعظمی صاحب۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سبھی حضرات کو جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آغاز کرتا ہوں حضرات، 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ جہاں میں کوئی بھی، جہاں میں کوئی بھی قرآن سی کتاب نہیں، جہاں میں کوئی بھی قرآن سی کتاب نہیں، نبی کے جیسا کوئی حق کا انتخاب نہیں، نبی کے جیسا کوئی حق کا انتخاب نہیں، ہے یوں تو بارہ، ہے یوں تو بارہ امامت کے آفتاب، مگر علی علی ہے، علی کا کوئی جواب نہیں، علی علی ہے، علی کا کوئی جواب نہیں، علی علی ہے، علی کا کوئی جواب نہیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، آواز بہت خراب ہے، آواز بہت خراب ہے۔ یہ کسی کی چابی گر گئی ہے، شاید بائک کی ہے، اور جو مطلب پیش کرتا ہوں حضرات، درود اور ہزاروں سلام زینب پر۔ خدا کے دین کی حفاظت کا کام زینب پر، خدا کے دین کی حفاظت کا کام زینب پر، خدا کے دین کی حفاظت کا کام زینب پر، ستم کی موت کا پورا نظام زینب پر، ستم کی موت کا پورا نظام زینب پر، اگر عطا نہ ہو لفظ حسین سے مولا، کبھی بھی ہو نہیں سکتا کلام زینب پر، کبھی بھی ہو نہیں سکتا کلام زینب پر، او کوئی بتا نہیں سکتا سوائے زینب کے، کوئی بتا نہیں سکتا سوائے زینب کے، گرہن تھی کتنی دہم کی وہ شام زینب پر،
تھا قصر ظلم کا جو انہدام زینب پر، تھا قصر ظلم کا جو انہدام زینب پر، حسین چھوڑ گئے تھے یہ کام زینب پر، حسین چھوڑ گئے تھے یہ کام زینب پر۔ تضمین کا شعر پیش کرتا ہوں حضرات۔ حسین چھوڑ گئے تھے یہ کام زینب پر، اور جبھی کو اپنی جھکا کر یہ بولی فتح مبین، درود اور ہزاروں سلام زینب پر۔ جبھی کو اپنی جھکا کر یہ بولی فتح مبین، درود اور ہزاروں سلام زینب پر، اور شگاف کر دیا کسر ستم خطابت سے، شگاف کر دیا کسر ستم خطابت سے، پڑا جو وقت یوں عالی مقام زینب پر، پڑا جو وقت یوں عالی مقام زینب پر، اور یزیدیت کو بندھے ہاتھ سے مٹا ڈالا، یزیدیت کو بندھے ہاتھ سے مٹا ڈالا، یزیدیت کو بندھے ہاتھ سے مٹا ڈالا، آیا تھا ظلم کا چہرہ تمام زینب پر، آیا تھا ظلم کا چہرہ تمام زینب پر، اور کوئی چھپا نہیں سکتا بھلا شکست یزید، کوئی چھپا نہیں سکتا بھلا شکست یزید، نمایاں کر دیا آسا تھا کام زینب نے، نمایاں کر دیا آسا تھا کام زینب نے، او بچا کے لائی امامت کو جلتے خیموں سے، تھا امتحان خدا تشنہ کام زینب پر، تھا امتحان خدا تشنہ کام زینب پر۔ مقطع پیش کرتا ہوں حضرات۔ تیری خوشی میں بھی آنسو آنکھوں سے اشک جاری ہیں، تیری خوشی میں بھی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، تیری خوشی میں بھی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، لکھوں میں کس طرح اختر کلام زینب پر، لکھوں میں کس طرح اختر کلام زینب پر۔ اختر اعظمی صاحب
बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे, मगर जो इस महफ़िल की जो दाद व तहसीन की गूंज है वो अभी तक के सुनाई नहीं पड़ रही है, इसलिए कि महफ़िल में इसमें हमेशा मुख्तसर ही लोग रहते हैं, मगर दाद व तहसीन बहुत, आप तो मुसलसल जुड़े हुए हैं, हम तो बहुत बाद में जुड़े हुए हैं, मगर दाद व तहसीन उस तरीके से मिलती है कि जैसे हिंदुस्तान की तमाम महफ़िलों में दाद व तहसीन मिलती है, तो अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आई। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा करीब आ जाए भाई, थोड़ा सा करीब आ जाएँ आप लोग, और एक माहौल महफ़िल का बना लें। एक बड़ी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ, एक अजीम शख्सियत को। मीर शाह साहब थोड़ा सा आप भी आगे आ जाएं, थोड़ा सा जुड़े महफिल से, आप भी आगे आ जाएं भाई। हाँ, अब आप लोग जब पीछे रहेंगे तो समझ लिए कि फिर तो ना शेर पढ़ा जाएगा और ना कुछ बोला जाएगा। हाँ देखिए, फिर एक मुसालमा हुआ था, मैं उस शख्सियत के तक पहुंचने के लिए सोच रहा हूं कि हो सकता है मैं कोशिश में कामयाब भी हो जाऊं और कुछ लोग बेदार भी हो जाएं। एक मुसालमा हुआ था मुआना में, अब वो एक मुआना में मुसालमा हुआ था, मुआना मेरठ में, और उसमें जो है तमाम उलमा इकराम थे। जो अब पूरे मुआना का मुसालमा अगर सुनना हो तो आपको 8-9 घंटा लगेगा, और मैं आपको 2-3 मिनट में सुनाई देता हूं कि उस मुसालमे में कितने लोगों ने शेर किया। अब उसमें उरूजुल हसन मीसम साहब, मौलाना उरूजुल हसन मीसम साहब, मौलाना दिलकश गाजीपुरी साहब, जनाब मौलाना मीसम साहब, जनाब उरूजुल हसन मीसम साहब, जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब, जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब, जनाब हिलाल नटवी साहब इसमें मौजूद थे सब। तो उसमें से कुछ चुनिंदा शेर सुनाई देता हूँ। मीसम ज़ैदी साहब का मतलब पढ़ूंगा। मीसम ज़ैदी साहब का मिसरा था, खुदाए सुखन का मिसरा दिया गया था कि फ़ातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, ये मिसरा दिया गया था। फ़ातिमा जब बाल खोलेंगी, भाई मेरी किस्मत होगी तो बोलेंगे भैया आ जाइए, जो अच्छा सामे होता है वही अच्छा शायर भी होता है, हिलाल भाई और नैयर मजीदी साहब इस बात की तारीफ करेंगे, है ना। फ़ातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, मुझे यकीन है कि आप लोग मिसरे में जुड़ेंगे ज़रूर। मीसम ज़ैदी साहब ने मतलब कहा कि दुश्मने मातम को महशर में बुला के सामने, भाई जुड़ जाए थोड़ा, सब बोल दें, दुश्मने मातम को महशर में बुला के सामने, फैसला होगा तमाम अहले अज़ा के सामने। अब ऐसा महसूस हुआ कि महफिल में है भाई 2-4 लोग जो खामोश हैं वो भी बोल दें। 8 घंटे का प्रोग्राम 2 मिनट में सुना रहा हूं। दुश्मने मातम को महशर में बुला के सामने, दुश्मने मातम को महशर में बुला के सामने, फैसला होगा तमाम अहले अज़ा के सामने, फैसला होगा। जनाब उरूजुल हसन मीसम साहब ने शेर कहा कि फातिमा से करबला तक, करबला से आज तक हम जलाते ही रहे शम्मे हवा के सामने। हाँ, अब महसूस उसमें जो सबसे अच्छा शेर था वो, उसमें से एक शेर जनाब हिलाल साहब का था, वहीं तक पहुंचना है मुझे, है ना। ऐसा कोई नाजिम सुनाएगा कि फातिमा से करबला तक, करबला से आज तक हम जलाते ही रहे शम्मे हवा के सामने। दिलकश गाजीपुरी साहब का शेर उन्होंने पढ़ा कि मैं, शेर बड़ा है कि मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। सब बोल देंगे मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन, हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। ऐसे बोले भाई साहब, लोग सब बोले ना, जुड़ जाएं, जब बोलना जानते हैं तो बोले। यहाँ अज़ादार कोई ऐसा है ही नहीं जो गूंगा हो कि फातिमा जब बाल खोलेंगी, मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन, हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। कलीम असगर साहब ने शेर कहा कि सुबह आशूरा सितम का रास्ता रोके हुए सबसे पहले हुर खड़ा था हुरमुला के सामने। सुबह आशूरा सितम का रास्ता रोके हुए आबिस कासिम जरवली साहब का शेर, मौलाना आबिस कासिम जरवली साहब ने कहा कि कूचे बुग़्ज़ अली से जो गुजर कर आई हो, सांस भी लेता नहीं मैं उस हवा के सामने। अब इसमें 2 शायरों के तो और शेर पढ़ सकता था, मगर इसमें 2 शायर हैं। हाँ, इसमें 2 शायर का शेर पढ़ना है, आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब का और आली जनाब मौलाना हिलाल नकवी साहब का 2 शेर। एक शेर याद आ गया जॉन एलिया का एक शेर इसी में याद आ गया, है ना, कि मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन, हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने, हाथ खाली मैं न जाऊं, हश्र के मैदान में काटेंगे मीसम वो ज़बान। अब जो लोग जॉन एलिया को जानते हैं वो बोल दें, रियायत देखें, हश्र के मैदान में काटेंगे
میسم وہ زبان جس کی تھی آواز اونچی سیدہ کے سامنے. حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زبان, حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زبان. اب آخری شعر, آخری دو شعر عباس ارشاد صاحب, مولانا عباس ارشاد صاحب کا اور ہلال نقوی صاحب کا. حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زبان جس کی تھی آواز اونچی جھک گئی. اب مولانا عباس ارشاد صاحب کہتے ہیں جھک گئی سجدے میں ساری مسجدیں کعبے سمیت, جھک گئی جھک گئی جھک گئی سجدے میں ساری مسجدیں کعبے سمیت. سجدہ شبیر جب پہنچا خدا کے سامنے. جھک گئی. استغفار کریے, ہلال نقوی صاحب کو داد دیجئے گا, آخری شعر انہی کا پڑھ رہا ہوں. جھک گئی سجدے میں ساری مسجدیں کعبے سمیت. سجدہ شبیر جب پہنچا خدا کے سامنے. ہلال نقوی صاحب نے شعر کہا کہ اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا, منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے. اس لیے ملتا ہوں میں چہرے پہ خاک کربلا, منہ دکھانا ہے مجھے ایک دن خدا کے سامنے. آئیے حضرات, میں اسی شخصیت کو آواز دے رہا ہوں, جناب ہلال نقوی صاحب. میں چاہتا تھا کہ ایسے ہی ماحول سازگار ہو جائے اور آپ لوگ سننے لگیں. بہرحال کہیں نہ کہیں حد تک کامیاب ہوا. تشریف لا رہے ہیں جناب ہلال نقوی صاحب, نعرے صلوات سے استقبال. جو بیرونی شعراء بھی آ چکے ہیں ان سے گزارش ہے وہ لوگ پٹائش پر تشریف لے آئیں. حضرات, شہزادی کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ حد سے حد ایک 8-9 منٹ کی زحمت ہے اور میں ان کی محنت کو رائیگاں بھی نہیں جانے دوں گا. فہرست یہاں پر ایک سلوات کی گزارش ہے. مطلع سماعت فرمائیں. مدح حاضر میں کہ پس حسین علیہ السلام زینب نے, کہ پس حسین علیہ السلام زینب نے زینب پر, پس حسین علیہ السلام زینب پر ہے ذمہ داری کل فتح شام. زینب علیہ السلام زینب پر ہے ذمہ داری کل فتح شام. زینب پر حضرات آج یہ کچھ شعر کہے, مصرع بھی ہمارا ہی ہے اور تھوڑا سا صوفیت کی وجہ سے ذہن پر بوجھ بھی ہے. بہرحال اگر پڑھنے میں کچھ تھوڑا سا لکنت وغیرہ کچھ معاف کیجیے گا. بہرحال رواں نہیں ہے, بس یہیں پر پیش کر رہا ہوں کہ پس حسین علیہ السلام زینب پر ہے ذمہ داری کل فتح شام. زینب پر. اور حضرات یہاں سے اشعار سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ سحر کو شام کرے شام کو سحر کر دے. کہ سحر کو شام کرے شام کو سحر کر دے. خدا نے چھوڑ دیا ہے نظام زینب پر. خدا نے چھوڑ دیا ہے نظام زینب پر. خدا نے چھوڑ دیا ہے نظام زینب پر. اور دیکھیں یہاں وضاحت بھائی بھی موجود ہیں اور ایڈیٹر تھے
دنیا جانتی ہے علمی شخصیت ہیں اور آپ حضرات کی موجودگی میں پڑھتے ہوئے شعر سماعت فرمائے خاص طور سے کہ خدا نے چھوڑ دیا ہے نظام زینب پر کہ میں ان کے واسطے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں. سماعت فرمائے حضرات، مولائیوں کا مجمع ہے کہ میں ان کے واسطے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، قصیدہ لکھوں بسد احترام زینب پر کہ میں ان کے واسطے قصیدہ لکھوں بسد احترام زینب پر، قصیدہ لکھوں بسد احترام زینب پر. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ میرے یقین کا آغاز ہے رخ شبیر، کہ میرے یقین کا آغاز ہے رخ شبیر، میرے عقیدوں کے سب اختتام زینب پر کہ میرے یقین کا آغاز ہے رخ شبیر، میرے عقیدوں کے سب اختتام زینب پر. سماعت فرمائیں خاص طور سے سماعت فرمائیں 2-3 شعر اور اس میں کہ ہر ایک روز سنیے نیر بھائی کہ ہر ایک روز سنائی دیے بلا ناغا. سماعت فرمائیں کہ ہر ایک روز سنائی دیے بلا ناغا، ہر ایک روز سنائی دیے بلا ناغا، درود اور ہزاروں سلام زینب پر سنائی دیے بلا ناغا، درود اور ہزاروں سلام، ہر ایک روز سنائی دیے بلا ناغا، درود اور ہزاروں سلام زینب پر. 2 شعروں کی اور زحمت اور اس کے بعد چند شعر اور کہ علی کی بیٹی ہے تکمیل وہ سبھی ہوں گے، کہ علی کی بیٹی ہے تکمیل وہ سبھی ہوں گے، خدا نے چھوڑے ہیں جتنے بھی کام زینب پر. علی کی بیٹی ہے تکمیل وہ سبھی ہوں گے کہ خدا نے چھوڑے ہیں جتنے بھی کام زینب پر، خدا نے چھوڑے ہیں جتنے بھی کام زینب پر. آخری شعر کہ ورق بچے ہیں بہت کم کتابیں دنیا میں. آخری شعر ذرا نوازی حوصلہ افزائی. ورق بچے ہیں بہت کم کتابیں دنیا میں، ورق بچے ہیں بہت کم کتابیں دنیا میں، لکھا گیا ہے کچھ اتنا کلام زینب پر کہ ورق بچے ہیں دنیا میں، لکھا گیا ہے کچھ اتنا کلام زینب پر. ورق بچے ہیں بہت کم کتابیں دنیا میں، لکھا گیا ہے کچھ اتنا کہ ورق بچے ہیں بہت کم کتابیں دنیا میں، لکھا گیا ہے کچھ اتنا کلام زینب پر. ورق بچے ہیں بہت کم کتابیں دنیا میں، لکھا گیا ہے کچھ اتنا کلام زینب پر. اور حضرات ایک صلوات کی گزارش ہے اور اس کے بعد یہ چند سماعت فرمائیں. منقبت کا مطلع ہے تمامی حضرات حضور کہ ہماری آنکھ سے ایک کشک غم ایسا نکل آیا. سماعت فرمائیں انشاءاللہ 6-7 شعر ہیں، محسوس ہوں گے تمامی حضرات کہ ہماری آنکھ سے ایک کشک غم ایسا نکل آیا، وہ جس میں جنت الفردوس کا نقشہ نکل آیا. کہ ہماری آنکھ سے ایسا نکل آیا، وہ جس میں جنت الفردوس کا نقشہ نکل آیا. ذرا نوازی کہ وہ جس میں جنت الفردوس کا نقشہ نکل آیا. شعر سماعت فرمائیں کہ کبھی تنہا نہیں دیکھا کوئی فرش عزا ہم نے، کہ کبھی تنہا نہیں دیکھا کوئی فرش عزا ہم نے، سرے منبر اگر سورج ڈھلا تارا نکل آیا. کوئی فرش
فرش اضا ہم نے، کبھی تنہا نہیں دیکھا کوئی فرش اضا ہم نے. سماعت ہے آپ حضرات کا، بہت بہت ذرا نوازی کہ کبھی تنہا نہیں دیکھا کوئی فرش اضا ہم نے، سرے ممبر اگر سورج ڈھلا تارا نکل آیا. اور دیکھیں حضرات، ایک مشاہدہ ہے حضور پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ مکانوں میں بروز عید بھی فاقے نظر آئے. سماعت فرمائیں، ایک خیال پیش کر رہا ہوں کہ مکانوں میں بروز عید بھی فاقے نظر آئے، مگر مجلس کی خاطر غیب سے پیسہ نکل آیا. مکانوں میں بروز عید بھی فاقے نظر آئے، مگر مجلس کی خاطر غیب سے پیسہ نکل آیا، مگر مجلس کی خاطر غیب سے پیسہ نکل آیا. شعر سماعت فرمائیں کہ علم عباس کا نکلا، گھروں سے تم نہیں نکلے. سماعت فرمائیں، سخن فہم حضرات تمامی حضرات موجود ہیں کہ علم عباس کا نکلا، علم عباس کا نکلا، گھروں سے تم نہیں نکلے، مگر جتنا دلوں میں بغض تھا سارا نکل آیا. تم نہیں نکلے، مگر جتنا عباس کا نکلا، گھروں سے تم نہیں نکلے. علم عباس کا نکلا، گھروں سے تم نہیں نکلے، مگر جتنا دلوں میں بغض تھا سارا نکل آیا. اس دو شعروں کی اور زحمت کہ کیا زنجیر کا ماتم پلٹ کر یہ نہیں دیکھا، کہ کیا زنجیر کا ماتم پلٹ کر یہ نہیں دیکھا، بدن میں کتنا خون باقی رہا کتنا نکل آیا. پلٹ کر یہ نہیں دیکھا، بدن میں کتنا خون باقی رہا کتنا نکل آیا. بدن میں کتنا خون باقی رہا کتنا نکل آیا. آخری شعر و زحمتیں تمام کہ کمی اشعار کی ہونے نہ دی شبیر و زینب نے. میں خاص طور سے کہ کمی اشعار کی ہونے نہ دی شبیر و زینب نے، اگر چوری ہوا کوئی خیال اگلا نکل آیا. کہ کمی اشعار کی ہونے نہ دی شبیر و زینب نے، اگر چوری ہوا کوئی خیال اگلا نکل آیا. کہ کمی اشعار کی ہونے نہ دی شبیر و زینب نے، اگر چوری ہوا کوئی خیال اگلا نکل آیا. اگر چوری ہوا کوئی خیال اگلا نکل آیا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. شہزادی آپ لوگوں کو سلامتی عطا فرمائے. دیکھیے حضرات، جس طریقے سے شعراء کی فہرست ہے، مقامی شعراء بھی ہیں اور بیرونی شعراء. جہاں تک کہ میں محفل کو لانا چاہتا تھا، کہیں نہ کہیں میں بھی کامیاب ہوا اور مومنین بیدار ہو گئے، جس سے بیرونی شعراء بھی اس میں ہیں، مقامی شعراء بھی ہیں. لہٰذا جب نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کے لیے وقفہ ہوگا، اس کے بعد پھر محفل شروع ہو جائے گی. ابھی وقفہ نہیں ہوا ہے. جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا، تھوڑی دیر کا وقفہ ہوگا، پھر محفل شروع ہو جائے گی. بیرونی شعراء کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے. انشاءاللہ تعالیٰ حضرات سماعت فرمائیں گے. خدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں، غازی عباس کہتے ہیں کربلا کے میدان میں کہ تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں. جب تک خدائے سخن کو نہ پڑھ لوں کسی محفل میں دل کو سکون نہیں ملتا. تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں. مہلت نہ ایک کو دم جنگ و جدال دیں، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں. منہ دیکھتے رہیں جو نگہباں ہے گھاٹ کے، لے جائیں گھر پہ تیغ سے دریا کو کاٹ کے. لے جائیں، تھوڑا بولیں، محفل میں بیٹھے ہوئے تھوڑا بولیں. پھر غازی عباس کہتے ہیں کہ گیتی پر زلزلہ، میر انیس کہتے ہیں گیتی پر زلزلہ ہو جو ہم انتقام لیں، بھاگے سپاہ تیغ نظر سے جو کام لیں.
بھاگے سپاہ تیغے نظر سے جو کام لے، حملہ کریں تو شیر کلیجے کو تھام لے، پھر شام تک نشون ٹھہرنے کا نام لے، ارے غصے میں بھر کے ہاتھ جو ڈالے حسام پر، دن بھی نہ ڈھلنے پائے کہ قبضہ ہو شام۔ غصے میں بھر کے ہاتھ جو ڈالے حسام پر، دن بھی نہ ڈھلنے پائے کہ قبضہ ہو شام پر۔ جب تک خدائے سخن کو نہ پڑھ لوں جب تک کہ دل میں سکون نہیں ملتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، نیّر بھائی کی موجودگی ہے اور ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے نظامت کرنا سیکھا۔ آئیے حضرات، اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں جناب منظر کانپوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں جناب منظر کانپوری صاحب۔ السلام علیکم حضرات، بی بی کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو۔ بہرحال صاحب مصرع جناب ہلال نقوی صاحب قبلہ نے جو اشعار سنا دیا آپ کو، چند ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں، ملاحظہ فرما لیں، شہزادی کی بارگاہ میں نظر کرنا، ملاحظہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے بابا سے بولو۔ بصد خلوص بصد احترام زینب پر، بصد خلوص بصد احترام زینب پر، کہ بصد خلوص بصد احترام زینب پر، درود پڑھتے ہیں ہم صبح و شام زینب پر، درود پڑھتے ہیں ہم صبح و شام زینب پر، درود پڑھتے ہیں ہم صبح و شام زینب پر۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں حسن بھائی کہ شجاعتوں کا ہوا تجھ پہ خاتمہ غازی، شجاعتوں کا ہوا، تمام شعراء کرام شجاعتوں کا ہوا تجھ پہ خاتمہ غازی، کہ شجاعتوں کا ہوا تجھ پہ خاتمہ غازی، خطابتوں کا ہوا اختتام زینب پر، خطابتوں کا ہوا اختتام زینب پر، خطابتوں کا ہوا اختتام زینب پر، شجاعتوں کا ہوا تجھ پہ خاتمہ غازی، خطابتوں کا ہوا اختتام زینب پر، خطابتوں کا ہوا اختتام زینب پر، اور بچا کے دین محمد بروز عاشوراء، بچا کے دین محمد بروز عاشوراء، بچا کے دین محمد بروز عاشوراء، حسین چھوڑ گئے سب نظام زینب پر، حسین چھوڑ گئے سب نظام زینب پر، اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ نہ رک سکے گی
قیامت تلک عزاداری نہ رک سکے گی قیامت تلک عزاداری. اس کی وجہ ہے نہ رک سکے گی قیامت تلک عزاداری. عزائے شہ کا ہے سب انتظام زینب پر. عزائے شہ کا ہے سب انتظام زینب پر. عزائے شہ کا ہے سب انتظام زینب پر. او ملک امام نبی سارے مل کے بھیجتے ہیں. ملک امام نبی سارے مل کے بھیجتے ہیں. ملک امام نبی سارے مل کے بھیجتے ہیں. درود اور ہزاروں سلام زینب پر. درود اور ہزاروں سلام زینب پر. میرے اماموں پہ ہے فخر سارے نبیوں کو. میرے اماموں پہ ہے فخر سارے نبیوں کو. میرے اماموں پہ ہے فخر سارے نبیوں کو. اور فخر کرتے ہیں سارے امام زینب پر. کہ فخر کرتے ہیں سارے امام زینب پر. او فخر کرتے ہیں سارے امام زینب پر. دیکھیے ایسے مصرے میں سہل ممتنع میں شاعری کرنا تمام شعراء کرام جو ہیں تشریف فرما ہیں اور علماء کرام بھی ہیں. یہ بھی ایک فن ہے. یہ ملاحظہ فرمائے مطلب اس طرح سے شعر کہہ لینا جو ہے ایسے مصروں میں. بہرحال جو کچھ صاحب مصرع تھا وہ آپ کو سنا ہی چکے ہیں. ملاحظہ فرما لیں. ایک صلوات پڑھیں مل کے باواز بلند. کہ فرشتے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. فرشتے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. فرشتے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. جو اپنی بیٹی کا رکھتا ہے نام زینب پر. جو اپنی بیٹی کا رکھتا ہے نام زینب پر. فرشتے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. فرشتے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. جو اپنی بیٹی کا رکھتا ہے نام زینب پر. فرشتے آپ کی داد میرے لیے سند ہے حضور. کہ فرشتے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. جو اپنی بیٹی کا رکھتا ہے نام زینب پر. جو اپنی بیٹی کا رکھتا ہے نام زینب پر. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے. ایک ٹکڑا اس میں ہے جس کی وجہ سے یہ شعر بنایا ہے. کہ پسے شہادت سبت رسول باقی کے. ملاحظہ فرمائے یہ ٹکڑا جو باقی کے ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ شعر ہوا ہے. کہ پسے شہادت سبت رسول باقی کے. کہ پسے شہادت
قتل حسین باقی کے خدا نے چھوڑ دیے سارے کام زینب پر، خدا نے چھوڑ دیے سارے کام زینب پر، خدا نے چھوڑ دیے سارے کام زینب پر۔ پس شہادت قتل حسین باقی کے خدا نے چھوڑ دیے سارے کام زینب پر، خدا نے چھوڑ دیے سارے کام زینب پر۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اسے نکالے گا، تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اسے نکالے گا غازی ضرور رجعت میں، اسے نکالے گا غازی ضرور رجعت میں، اسے نکالے گا غازی ضرور رجعت میں، نثار کی تھی جو اپنی حسام زینب پر، کی تھی جو اپنی نثار کی تھی جو اپنی حسام زینب پر۔ بڑی مجھے باخدا میں شہزادی کی بارگاہ میں ہوں کہ یہ شعر آپ لوگوں کو مجھے داد و تحسین سے نوازا، اس کی مجھے بڑی تسکین اور بے حد خوشی ہے۔ یہ شعر جو تمام یہاں پہ لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اسے نکالے گا غازی ضرور رجعت میں، نثار کی تھی جو اپنی حسام زینب پر، نثار کی تھی جو اپنی حسام زینب پر۔ نہ جب تلک ہو اجازت بطول کی منظر، نہ جب تلک ہو اجازت بطول کی منظر، نہ جب تلک ہو اجازت بطول کی منظر، بڑا محال ہے لکھنا کلام زینب پر، بڑا محال ہے لکھنا کلام زینب پر، بڑا محال ہے لکھنا کلام زینب پر۔ تو اسے نکالے گا غازی ضرور رجعت میں، نثار کی تھی جو اپنی حسام زینب پر، نثار کی تھی جو اپنی حسام زینب پر۔ شکریہ۔ یہ جناب منظر کانپوری صاحب جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرنے والے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محفلوں میں اپنی تمام مصروفیت ترک کر کے یہاں تک کے آتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ تمام جگہ پر باقاعدہ وہ پہنچتے ہیں، اور اس وقت او پی ڈی کا ان کے مسئلہ ہے، اسی وقت ان کی آفس شروع ہوتی ہے، جو کلینک کی اسی وقت رہتی ہے، او پی ڈی رہتا ہے، اور بہت سے مریض رہتے ہیں، مگر وہ تمام مصروفیت کو چھوڑ کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ جناب ڈاکٹر MBBS عباس مہدی صاحب جناب کی وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب آفتاب حسین رضوی صاحب سے کہ ان کی گل پرسی کریں۔ جناب عباس مہدی صاحب، ڈاکٹر عباس مہدی صاحب۔
डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब। और बोलना भी चाहिए इसलिए कि कौम के बच्चे नौजवानों को देख के, इन शख्सियतों को देख के कुछ सीखें। इसलिए कौम अब जब भी हमारे आबा व अजदाद नवाबिन अवध ने राज किया, तलवार उठाई, मगर इस वक्त कलम की ज़रूरत है। और ये लोग यही प्रचार, यही पूरी दुनिया में इसी का परचम बुलंद कर रहे हैं कि आप लोग कलम उठाइए और एमबीबीएस बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, तभी ये कौम तरक्की कर सकती है। डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब आपके रूबरू। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, उलमा एंड शुअरा कराम, सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सभी हज़रात की खिदमत में शहज़ादी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही अपने वक्त के इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रात, शेर व शायरी का माहौल है, मैं आपके दरमियान चंद लम्हों के लिए हायल हो गया हूँ। मैं ना तो शायर हूँ ना ख़तीब, एक जैसा कि मज़हर भाई ने आपको इंट्रोड्यूस करा ही दिया है, ज़ाहिर भाई ने, तो बस लेकिन ये इस दर का करम है कि जब भी अगर इंसान इनके बारे में कुछ बोलना चाहे तो अपने आप वो ख़यालात आ जाते हैं कि आप लोगों के दरमियान अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। साथ ही साथ मैं इंतज़ामिया का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। हज़रात, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, यूँ तो खानवादे इस्मत व तहारत की हर शख्सियत फ़जीलत व कमालात का मरकज़ और महवर है, मगर अली व फ़ातिमा के घर में एक ऐसी भी शख्सियत है जो बाप की ज़ीनत है और माँ के लिए सीरत फ़ातिमी का हकीकी आईना है। अगर इस रूए ज़मीन पर शहज़ादी कौनैन का कोई सानी है तो वो सानी ज़हरा है। हज़रात, अगर जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की ज़िंदगी का मुशाहिदा किया जाए तो उनकी ज़िंदगी में जो मैंने जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा है उसके हिसाब से जो मैंने पाया कि दो चीज़ें बहुत करीब हैं, एक तो सब्र और दूसरा गम। शहज़ादी ने बहुत कमसिनी से ही गमों का सामना किया और शायद यही वजह हो कि वो सब्र की इस मंजिल पर पहुंच गई कि जिसका कोई जवाब नहीं है। शहज़ादी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा सब्र व इस्तिक़लाल की उस मंजिल पर हैं कि करबला में इतने मज़ालिम होने के बावजूद भी उन्होंने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि इस हालात में जब उनका किरदार ऐसा है तो एक अंग्रेज़ राइटर लिखता है कि ऐसे हालात में कोई ख़वातीन अगर ऐसे हालात में होती है तो उसकी दो ही कैफियतें हो सकती हैं, या तो उसकी रूह कफ़स उन्सुरी से परवाज़ कर जाएगी और या वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी। मगर शहज़ादी ने ऐसे हालात में भी अपने किरदार को ऐसा पेश किया और कि उस पुराशो माहौल में भी शहज़ादी ने दो इमामों को बचाया। और इसी पे जनाब मरहूम रज़ा सिरसिवी साहब का एक शेर है जो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा कि अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, ये दो इमामों को ज़िंदा बचा के लाई है, ये दो इमामों को ज़िंदा बचा के लाई है। और एक बंद बस और आपके सामने पेश करूँगा कि ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है, ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है और ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है और ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। बैत मुलाज़ा फरमाएं कि ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है
اور معنی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ والسلام علیکم۔ علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے۔ آئی حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں شاید اس کے بعد نماز کا وقفہ ہو جائے، مگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے بیٹھے رہے گا، اس لیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے اور لکھنؤ کی 90% زیادہ سے محفلوں میں یہ ہوتا ہے کہ انہی پر محفل آئندہ سال کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے، مگر کچھ نظام ہے اور ابھی جو نیا کام کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا خمیازہ اس کا بھگتنا پڑتا ہے، لہٰذا ابھی اس وقت ابھی لوگ جانتے نہیں تھے کہ یقیناً دن میں محفل شروع ہو جائے گی، جب 1-2 سال میں لوگ جاننے لگیں گے تو اس طریقے سے لوگ آنے لگیں گے، اور ابھی سردی کا موسم اس محفل میں 4-5 سال رہے گا، بے فکر رہیے، یہ محفل اسی طریقے سے بے ناٹ رہے گی ہمیشہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب نیّر مجیدی صاحب ایک معتبر نام شہر لکھنؤ کا تشریف لا رہے ہیں، نعرے سلوات سے استقبال کریں اور انہی کے بعد ملتوی ہو جائے گی، تھوڑا سا وقفہ ہوگا محفل میں نماز کا، نماز کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں حضرات، جتنے بھی ہیں اتنے آدمی بہت ہیں۔ چند طرح میں جو واجبات میں سے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ مستحبات کر دوں گا مظاہر بھائی کہ لٹاتے ہی رہو بس صبح و شام زینب پر، لٹاتے ہی رہو بس صبح و شام زینب پر، درود اور ہزاروں سلام زینب پر، لٹاتے ہی رہو بس صبح و شام زینب پر، درود اور ہزاروں سلام زینب پر، طواف کرتا ہے کعبہ بلائیں لیتا ہے اسلام، طواف کرتا ہے کعبہ بلائیں لیتا ہے اسلام، نثار ہوتا ہے قرآن تمام زینب پر، طواف کرتا ہے کعبہ بلائیں لیتا ہے اسلام، طواف کرتا ہے کعبہ بلائیں لیتا ہے اسلام، نثار ہوتا ہے قرآن تمام زینب پر۔ شعر فرمائیں کہ کتاب نہج بلاغہ، کتاب پاک سے نہج بلاغہ تک جو ہے، کتاب پاک سے نہج بلاغہ تک جو ہے وہ زیب دیتا ہے سارا کلام زینب پر، کتاب پاک سے نہج بلاغہ تک جو ہے، کتاب پاک سے نہج بلاغہ تک جو ہے وہ زیب دیتا ہے سارا کلام زینب پر، کتاب پاک سے نہج بلاغہ تک جو ہے وہ زیب دیتا ہے سارا کلام زینب پر۔ دیکھیے گا شعر کر رہا ہوں کہ دیکھیے گا کہ رہا کرایا اسیری میں مقصد شے کو، رہا کرایا اسیری میں مقصد شے کو، رہا کرایا اسیری میں مقصد شے کو، تو فخر کیوں نہ کرے فتح شام زینب پر، رہا کرایا اسیری میں مقصد شے کو، رہا کرایا اسیری میں مقصد شے کو، تو فخر کیوں نہ کرے فتح شام زینب پر، رہا کرایا اسیری میں مقصد شے کو، تو فخر کیوں نہ کرے فتح شام زینب پر، ہیں جلتے خیموں میں زینب کی پشت پر سجاد، ہیں جلتے خیموں میں زینب کی پشت پر سجاد، سبھی نے دیکھا ہے بار امام زینب پر، ہیں جلتے خیموں میں زینب کی پشت پر سجاد، ہیں جلتے خیموں میں زینب کی پشت پر سجاد، سبھی نے دیکھا ہے بار امام زینب پر، ہیں جلتے خیموں میں زینب کی پشت پر سجاد، سبھی نے دیکھا ہے بار امام زینب پر،
करे वो भाई का मातम यजीद के घर में, करे वो भाई का मातम यजीद के घर में, खुदा ने रखा था ये इंतकाम ज़ैनब पर। करे वो भाई का मातम यजीद के घर में, करे वो भाई का मातम यजीद के घर में, खुदा ने रखा था ये इंतकाम ज़ैनब पर। करे वो भाई का मातम यजीद के घर में, खुदा ने रखा था ये इंतकाम ज़ैनब पर। खुदा को अपने नबी पर यकीन है जितना, खुदा को अपने नबी पर यकीन है जितना, अब भरोसा करते हैं उतना इमाम ज़ैनब पर। खुदा को अपने नबी पर यकीन है जितना, खुदा को अपने नबी पर यकीन है जितना, भरोसा करते हैं उतना इमाम ज़ैनब पर। खुदा को अपने नबी पर यकीन है जितना, खुदा को अपने नबी पर यकीन है जितना, भरोसा करते हैं उतना इमाम ज़ैनब पर, भरोसा करते हैं उतना इमाम ज़ैनब पर। कमी न करना कोई एहतराम में नैयर, कमी न करना कोई एहतराम में नैयर, कमी न करना कोई एहतराम में नैयर, तुम अपनी बेटी का जब रखना नाम ज़ैनब पर। कमी न करना कोई एहतराम में नैयर, कमी न करना कोई एहतराम में नैयर, तुम अपनी बेटी का जब रखना नाम ज़ैनब पर, तुम अपनी बेटी का जब रखना नाम ज़ैनब पर। एक सलवात भेजें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि है अब भी शहर सना में फसाहतों की फ़ज़ा, है अब भी शहर सना में फसाहतों की फ़ज़ा, किया था मुद्दतों पहले कलाम ज़ैनब ने। है अब भी शहर सना में फसाहतों की फ़ज़ा, तीसरा और चौथा मिसरा खास तौर से, कि है अब भी शहर सना में फसाहतों की फ़ज़ा, किया था मुद्दतों पहले कलाम ज़ैनब ने, और हमेशा के लिए लिख दी है तेरे नाम यजीद, बगैर चांद सितारों की शाम ज़ैनब ने। हमेशा के लिए है अब भी शहर सना में फसाहतों की फ़ज़ा, है अब भी शहर सना में फसाहतों की फ़ज़ा, किया था मुद्दतों पहले कलाम ज़ैनब ने, हमेशा के लिए लिख दी है तेरे नाम यजीद, बगैर चांद सितारों की शाम ज़ैनब ने। हमेशा के लिए लिख दी है तेरे नाम यजीद, हमेशा के लिए लिख दी है तेरे नाम यजीद, बगैर चांद सितारों की शाम ज़ैनब ने। मौला अब्बास के हवाले से मुल्ला फरमाया था कि बगैर चांद सितारों की शाम ज़ैनब ने, जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का, जो आईना है, देखिएगा, जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का, मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी के शबाब का। जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का, तीसरा और चौथा मिसरा, कि जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का, मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी के शबाब का, मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी के शबाब का। अब्बास हो रहे हैं जवां, या मैं यूं कहूं सूरज पलट रहा है अली के शबाब का। अब्बास हो रहे हैं जवां, जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो आईना है हक़ के नबी के शबाब का, मैं जिक्र कर रहा हूँ उसी के शबाब का। अब्बास हो रहे हैं जवां, या मैं यूं कहूँ सूरज पलट रहा है अली के शबाब का। अब्बास हो रहे हैं जवां, या मैं यूं कहूँ सूरज पलट रहा है अली के शबाब का, सूरज पलट रहा है अली के शबाब का। और मैं ये भी अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए काबिलों के, अब्बास हो रहे हैं जवां, या मैं यूं कहूँ सूरज पलट रहा है अली के शबाब का। जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारी, वो काम सरे फर्श अज़ा होने लगा है।
जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारी, जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारी, वो काम सरे फर्श अज़ा होने लगा है। बस परचमे अब्बास को छूने की ललक में बेटा मेरा पैरों पर खड़ा होने लगा। बस परचमे अब्बास को छूने की, जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारे लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह। जिस काम की खातिर हुई तख्लीक हमारी, वो काम सरे फर्श अज़ा होने लगा है। बस परचमे अब्बास को छूने की ललक में बेटा मेरा पैरों पर खड़ा होने लगा है। बस परचमे अब्बास को छूने की ललक में था, बस परचमे अब्बास को छूने की ललक में बेटा मेरा पैरों पर खड़ा होने लगा है। राकिबे दोषे पैगंबर की सना हो जाए, आइए बैठिए कुछ जिक्र खुदा हो जाए। राकिबे दोषे पैगंबर की सना हो जाए, राकिबे दोषे पैगंबर की सना हो जाए, आइए बैठिए कुछ जिक्र खुदा हो जाए। हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, लाख पैरों पर कोई अपने खड़ा हो जाए। हाथ फैलाना ही पड़ते हैं राकिबे दोषे पैगंबर की सना हो जाए, आइए बैठिए कुछ जिक्र खुदा हो जाए। हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, लाख पैरों पर कोई अपने खड़ा हो जाए। हाथ फैलाना ही पड़ते हैं दरे सरवर पर, लाख पैरों पर कोई अपने खड़ा हो जाए। बस ये आखिरी कथा मुलाजा फरमा लें कि जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए, जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए। वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए, जब कहीं मिल बैठिए जिक्र विलायत कीजिए। वाकई जो है इबादत वो इबादत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे ज़हरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते, भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते, भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे ज़हरा है खफा उन पर तो लानत की। भाई एक कथा और मुझे हमारे याद आ गया कि भाईचारा ठीक है, भाईचारा ठीक है लेकिन खुदा के वास्ते जिनसे ज़हरा है खफा उन पर तो लानत कीजिए। हुजूर भाई वो एक नतीजा निकाला है, कुछ शोरा ऐसे हैं, कोई एतराज़ नहीं है मेरा उनके ऊपर, कि इनका नज़रिया है अपना कि मनक़बत और सलाम के शेरों में मुनाज़रे के शेर ना हो। तो बहरहाल मेरा नज़रिया इससे मुख्तलिफ है और मैंने अपने नज़रिया पेश किया है। अगर कबूल करें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उनका नज़रिया उनके साथ, हमारा नज़रिया हमारे साथ। मुलाज़म मान लें कि आयात की तफसीरें गलत करके है वाइस। क्या तुमने हुकूक़े शह सफदर नहीं मारे? आयात की तफसीरें गलत करके है वाइस। क्या तुमने हुकूक़े शह सफदर नहीं मारे? क्या तुमने हुकूक़े शह सफदर नहीं मारे? माँ हैदर का कसीदा है तबर्रे के बिना यूं हज कर लिया शैतान को पत्थर नहीं मारे। हैदर का कसीदा है तबर्रे के बिना यूं, हैदर का कसीदा है तबर्रे के बिना यूं हज कर लिया शैतान को पत्थर नहीं मारे। हैदर का कसीदा है तबर्रे के बिना यूं हज कर लिया शैतान को पत्थर नहीं मारे। जनाब नैयर मजीदी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। आइए हजरात में गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हसन मिर्जापुरी साहब से, जनाब हसन मिर्जापुरी साहब से गुजारिश है, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा है फर्श महफिल पे आ जाएं। नहीं बाज़ौक़ तो सुनेंगे, कुछ लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, उनसे गुजारिश है हमारी बस। तहारतों
کا مکمل ہے سلسلہ زینب، طہارتوں کا مکمل ہے سلسلہ زینب، میں کس زبان سے کروں آپ کی ثنا زینب، میں کس زبان سے کروں آپ کی ثنا زینب، ہے صبر و عزم کے ہمت کا آئینہ زینب، ہے صبر و عزم کے ہمت کا آئینہ زینب، کہیں حسین پہیں پر ہے مرتضیٰ زینب، کہیں حسین کہیں پر ہے مرتضیٰ زینب۔ چراغ بیعت فاسق بجھا دیا شہ نے، چراغ بیعت فاسق بجھا دیا شہ نے، ستم کو تم نے بھی چلنے نہیں دیا زینب، ستم کو تم نے بھی چلنے نہیں دیا زینب، تمہارے روضے کے سائے میں لی ہیں جو سانسیں، تمہارے روضے کے سائے میں لی ہے جو سانسیں، ہمارے واسطے ہیں روح کی غذا زینب، ہمارے واسطے ہیں روح کی غذا۔ ایک نعرہ سلوات پڑھے والے کریں حسین عطا گر ذخیرہ الفاظ، کریں حسین عطا گر ذخیرہ الفاظ، تیری ثنا میں قصیدہ لکھوں نیا زینب، تیری ثنا میں قصیدہ لکھوں نیا زینب، اور کیا ہے بالوں سے پردہ بقائے دین کے لیے، کیا ہے بالوں سے پردہ بقائے دین کے لیے، میں عورتوں کے لیے حق کا آئینہ زینب، میں عورتوں کیا ہے بالوں سے پردہ بقائے حق بقائے دین کے لیے، ہیں عورتوں کے لیے حق کا آئینہ زینب، ہیں عورتوں کے لیے حق کا آئینہ زینب۔ نعرہ صلوات پڑھیں آپ۔ وجود اس کا زمانے سے مٹ گیا کب کا، دیکھیے گا جہاں جہاں جاتے ہیں، وجود اس کا زمانے سے مٹ گیا کب کا، کیا ہے جس نے تیری شان میں خطا زینب، کیا ہے جس نے تیری شان میں خطا زینب، اور سوالی بن کے جو آیا ہے تیرے روزے پر، سوالی بن کے جو آیا
ہے تیرے روزے پر، علی کی طرح سے تم نے کیا زینب، علی کی طرح سے تم نے کیا عطا زینب. دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب، امام مانگتے ہیں تجھی سے مشورہ زینب، امام مانگتے ہیں تجھی سے مشورہ زینب، یہ تیرے واسطے ہے، تیرے واسطے اعزاز ہے بڑا زینب، یہ تیرے واسطے اعزاز ہے بڑا زینب، امام مانگتے ہیں تجھی سے مشورہ زینب، یہ تیرے واسطے اعزاز ہے بڑا زینب، یہ تیرے واسطے اعزاز ہے بڑا زینب. مکی شعر دیکھیے گا. حسن نے جو کہے اشعار تیری مدحت میں، حسن نے جو کہے اشعار تیری مدحت میں، یہ خاص آپ کے روزے کی ہے عطا زینب، یہ خاص آپ کے روزے کی ہے عطا زینب. ایک شاعر اور اس کے بعد میں محفل نماز تک کے لیے ملتوی ہوگی اور نماز کے بعد پھر شروع ہوگی. آپ سے گزارش تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیں. ایک شاعر ہیں، اس کے بعد میں یہ عبادت تھوڑی دیر کے لیے ملتوی ہوگی اور ایک عظیم عبادت سے مل جائے گی. اس کے بعد میں نماز کے بعد پھر محفل شروع ہوگی. آپ بھی قریب آ جائیں. سرور بھائی آپ لوگ قریب آ جائیں تھوڑا سا. اور جس طریقے سے 2-4 لوگ ہوں مگر محفل سنیں، جس طریقے سے سنا جاتا ہے. چچا جان آپ بھی اگر قریب آ جائیں، اگر زحمت نہ ہو تو جس طریقے سے سنا جاتا ہے محفل اسی طریقے سے سنا جائے. 2-3 شعر میں پڑھ دیتا ہوں اور وہ شخصیت کو آواز دیتا ہوں. عالم ہیں، حالانکہ یہ مقام تو ان کا نہیں ہے، مگر کسی ضرورت کے تحت کہیں جانا ہے تو پڑھنا بھی ہے. چچا جان تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، میرے تھوڑا سا قریب آ جائیں. آپ لوگ بھی قریب آ جائیں تھوڑا سا. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ دامان طلب آج جو دریاؤں کا نم ہے، دامان طلب آج جو دریاؤں کا نم ہے، عباس کے پھینکے ہوئے پانی کا کرم ہے. دامان طلب ایسا ہی جڑ جائیں، تھوڑا سا سب بول دیں تو سکون مل جائے دل کو کہ دامان طلب آج جو دریاؤں کا نم ہے، عباس کے پھینکے ہوئے پانی کا کرم ہے. یہ کیسا سفر ہے کہ تر و تازہ ہے قیدی اور لوہے کی زنجیر کے پیروں میں ورم ہے. ایسا ہی جڑے تو ایسا محسوس ہو کہ محفل ہو رہی ہے. یہ کیسا سفر ہے کہ تر و تازہ ہے قیدی اور لوہے کی زنجیر کے پیروں میں ورم ہے، لوہے کی زنجیر کے پیروں میں ورم ہے. ایک شعر مجھے پڑھنا اس میں. اب محسوس ہو رہا ہے نا کہ محفل ہو رہی ہے. ہاں ایسے ہی سب بولے تو محسوس ہوتا ہے کہ محفل ہو رہی ہے. تیروں کی کمر ٹوٹی کما ہو گئے نیزے، لکھنؤ ادب کا شہر ہے. تیروں کی کمر ٹوٹی کما ہو گئے نیزے، مقتل میں تبسم کا بھی پہلا قدم ہے. تیروں کی کمر ٹوٹی کما ہو گئے. بس 2 شعر مجھے پڑھنا ہے یہاں سے. ایک شعر مجھے پڑھنا ہے اس میں مولانا بلال قاسمی صاحب کا اور ایک شعر پڑھنا ہے سرور نواب صاحب کا. زحمت تمام کہ دیکھیے استادوں کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ تیروں کی کمر ٹوٹی. سجاد صاحب تیروں کی کمر، جلال اکبر آبادی صاحب کا شعر یاد آ گیا آپ جیسی شخصیتوں کو دیکھ کے. تیروں کی کمر ٹوٹی کما ہو گئے نیزے، مقتل میں تبسم کا بھی. علماء کرام بھی داغ سے جڑ جائیں گے تو مجھے سکون ہو جائے گا کہ آئے ہیں جلال اکبر آبادی، آئے ہیں جواں ہو کے حبیب ابن مظاہر، 9 لاکھ کے لشکر کی کمر ذوق سے خم ہے. آئے ہیں جواں ہو کے حبیب ابن مظاہر، آئے ہیں جواں ہو کے. کم لوگ ہوں مگر سنیں، ایسا ہی سنیں. کم لوگ ہوں کوئی بات نہیں. آئے ہیں جواں ہو کے. سرور نواب صاحب کہتے ہیں یہ ہے لکھنؤ کی زبان. سرور نواب صاحب نے کہا آئے ہیں جواں ہو کے حبیب ابن مظاہر،
9 लाख کے لشکر کی کمر ذوب سے خم ہے تو بڑھتا رہا لشکر. یہ ہے لکھنؤ. بڑھتا رہا لشکر, بڑھتا رہا لشکر, بڑھتا رہا لشکر. ادھر کہتے رہے عباس کم ہے ابھی کم ہے ابھی کم ہے ابھی کم ہے. آخری شعر بلال کاظمی صاحب کا کہ بڑھتا رہا لشکر, ادھر کہتے رہے عباس کم ہے ابھی کم ہے, کبھی کبھی کم ہے ابھی کم ہے. مولانا بلال کاظمی صاحب نے کہا کہ عاشور کے بعد اس لیے قائم ہے یہ دنیا کہ عباس کو روکے ہوئے زینب کی قسم ہے. عاشور کے بعد اس لیے قائم ہے یہ دنیا کہ عباس کو روکے ہوئے زینب کی قسم ہے. ضروری تھوڑی نہ ہے, بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں 10 لوگوں میں محفلیں ہوتی ہیں مگر سنتے ہیں لوگ, کم لوگ ہو رہے ہیں مگر سن رہے ہیں تو سکون مل رہا ہے. اس سے زیادہ لوگ اس سے پہلے تھے, کم سن رہے تھے, سکون نہیں مل رہا تھا. محفل کا مطلب ہے سب بولیں, ہے نا, سب بول رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے. آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا میر ہلال رضوی صاحب سے تشریف لا رہے ہیں, انہی کے بعد محفل نماز تک کے لیے ملتوی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات, اذان کا وقت قریب تر ہے. 2 قطع شہزادی کے حوالے سے اور طرح پر چند اشعار اور التماس دعا. وجہ معبود کے عکاس بھی آئے ہوں گے, وجہ معبود کے عکاس بھی آئے ہوں گے, کنز اسلام کے الماس بھی آئے ہوں گے. وجہ معبود کے عکاس بھی آئے ہوں گے, کنز اسلام کے الماس بھی آئے ہوں گے. محفل حضرت زینب ہے ادب سے بیٹھو, پے شرکت یہاں عباس بھی آئے ہوں گے. محفل حضرت ادب سے بیٹھو, پے شرکت یہاں عباس بھی آئے ہوں گے. برائے دین خدا وجہ اعتبار لیا, برائے دین خدا وجہ اعتبار لیا, برائے دین خدا وجہ اعتبار لیا. بندھے تھے ہاتھ مگر دست اختیار لیا, برائے دین خدا وجہ اعتبار لیا. بندھے تھے ہاتھ مگر دست اختیار لیا. بنا کے شام میں خطبے کو ذوالفقار اپنی, علی کی بیٹی نے بیعت کا سر اتار لیا. علی کی بیٹی نے بنا کے شام میں خطبے کو ذوالفقار اپنی, بنا کے شام میں خطبے کو ذوالفقار اپنی, علی کی بیٹی نے بیعت کا سر اتار لیا. علی کی بیٹی نے بیعت کا سر اتار لیا. برائے دین خدا وجہ اعتبار لیا. بندھے تھے ہاتھ مگر دست اختیار لیا. بنا کے شام میں خطبے کو ذوالفقار اپنی, علی کی بیٹی نے بیعت کا سر اتار لیا. طرح پر مصر حاضر ملاحظہ فرمائیے گا کہ بنائی پہلے تصور میں ایک رضا زینب. سنیے گا, بنائی پہلے تصور میں ایک رضا زینب, پھر اس کے بعد کیا ذکر آپ کا زینب. بنائی پہلے تصور میں ایک رضا زینب, پھر اس کے بعد کیا ذکر آپ کا زینب. شعراء حضرات سے خاص توجہ چاہتا ہوں اس مطلب پر کہ ملی جب آپ کی تھوڑی سی خاک پا زینب, ملی جب آپ کی تھوڑی سی خاک پا زینب, مثال صبر بنا صبر حاجرہ زینب. ملی جب آپ کی تھوڑی سی خاک پا زینب, ملی جب آپ کی تھوڑی سی خاک پا زینب, مثال صبر بنا صبر حاجرہ زینب, مثال صبر بنا صبر حاجرہ زینب. یہ مطلب مظاہرہ فرمائیے گا. خاص دعا چاہتا ہوں میں, آپ مسکرا دیں گے سمجھوں گا بات پہنچ گئی. کہ رہا حسین کے لب پر جو حرف لا زینب, رہا حسین کے لب پر جو حرف لا زینب, تیرا خطاب بنا اس کا آئینہ زینب. رہا حسین کے لب پر جو حرف لا زینب, تیرا خطاب بنا اس کا آئینہ زینب. شیر حاضر خدمت کر رہا ہوں, فرمائیے گا. تیرا خطاب بنا اس کا آئینہ زینب, شریک بزم سماعت ہے آیتوں کا ہجوم. سنیے گا,
شریک بزم سماعت ہے آیتوں کا ہجوم، تمہارا تذکرہ کرتے ہیں انبیاء زینب۔ شریک بزم سماعت ہے آیتوں کا ہجوم، تمہارا تذکرہ کرتے، خاص کر اس چہرے پہ توجہ چاہتا ہوں میں، تمہارا تذکرہ کرتے ہیں انبیاء زینب۔ سروں کے ساتھ ردائیں بھی نکلی نیزوں پر، سروں کے ساتھ ردائیں بھی نکلی نیزوں پر، چلی جو شام کا سر کرنے مارے کا زینب۔ سروں کے ساتھ ردائیں بھی نکلی نیزوں پر، سروں کے ساتھ ردائیں بھی نکلی نیزوں پر، سروں کے ساتھ ردائیں بھی نکلی نیزوں پر، چلی جو شام کا سر کرنے مارے کا زینب، چلی جو شام کا یا علی، سروں کے ساتھ ردائیں بھی نکلی نیزوں پر، چلی جو شام کا سر کرنے مارے کا زینب۔ خدا حسین کا دنیا کو غرق کر دیتا، خدا حسین کا دنیا کو غرق کر دیتا، جو ایک بار بھی کر دیتی بددعا زینب۔ خدا حسین کا دنیا کو غرق کر دیتا، جو ایک بار بھی کر دیتی بددعا زینب۔ شعر کی ترکیب ملاحظہ فرمائیے گا، جو ایک بار بھی کر دیتی بددعا زینب، طلوع کر کے عزائے حسین کا سورج، طلوع کر کے عزائے حسین کا سورج، نصیب شام کا تم نے بنا دیا زینب۔ طلوع کر کے عزائے حسین کا سورج، محبت آپ کے، طلوع کر کے عزائے حسین کا سورج، طلوع کر کے عزائے حسین کا سورج، نصیب شام کا تم نے بنا دیا زینب۔ خطاب کے لیے لہجہ، طلوع کر کے عزائے حسین کا سورج، نصیب شام کا تم نے بنا دیا زینب۔ خطاب کے لیے محبت آپ کی، خطاب کے لیے لہجہ علی کا اوڑھ لیا، سنیے گا، خطاب کے لیے لہجہ علی کا اوڑھ لیا، ہوئی نہ آپ کی آواز بے ردا زینب۔ لہجہ علی کا اوڑھ لیا، خطاب کے لیے لہجہ علی کا اوڑھ لیا، محبت آپ کی، خطاب کے لیے لہجہ علی کا اوڑھ لیا، خطاب کے لیے لہجہ علی کا اوڑھ لیا، ہوئی نہ آپ کی آواز بے ردا زینب۔ محبت آپ کی، ہوئی نہ آپ کی آواز بے ردا زینب، ہوئی نہ آپ کی آواز بے ردا زینب۔ قیامت آنے سے روکی جری کو دے کے قسم، قیامت آنے سے روکی جری کو دے کے قسم، یہ کائنات کرے تیرا شکریہ زینب۔ قیامت آنے سے روکی جری کو دے کے قسم، یہ کائنات کرے، یہ تین شعر والا فرمائیے گا، یہ کائنات کرے تیرا شکریہ زینب۔ ہوائے ظلم سے لڑنا ہے کن چراغوں کو، ہوائے ظلم سے لڑنا ہے کن چراغوں کو، کریں گی شام غریبہ میں فیصلہ زینب۔ ہوائے ظلم سے لڑنا ہے کن چراغوں کو، ہوائے ظلم سے لڑنا ہے کن چراغوں کو، محبت آپ کی، ہوائے ظلم سے لڑنا ہے کن چراغوں کو، کریں گی شام غریبہ میں فیصلہ زینب۔ یہ دو شعر اور تضمین، کریں گی شام غریبہ میں فیصلہ زینب، سجائی اپنے لہو سے حسین نے لیکن، سجائی اپنے لہو سے حسین نے لیکن، تمہارے نام سے باقی ہے کربلا زینب۔ سجائی اپنے لہو سے حسین نے لیکن، تمہارے نام سے باقی ہے کربلا زینب۔ تمہیں بھی زیب ہے دعویٰ کرو سلونی کا، تمہیں بھی زیب ہے دعویٰ کرو سلونی کا، امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب۔ دعویٰ کرو سلونی کا، تمہیں بھی زیب ہے دعویٰ کرو سلونی کا، محبت آپ کی، تمہیں بھی زیب ہے، محبت آپ کی، مولا سلامت رکھے۔ طلوع کر کے عزائے حسین کا سورج، نصیب شام کا تم نے بنا دیا زینب۔ تمہیں بھی زیب ہے دعویٰ کرو سلونی کا،
امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، آخری شعر، امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، خدا حسین کا دنیا کو غرق کر دیتا جو ایک بار بھی کر دیتی بددعا زینب، طلوع کر کے عزائے حسین کا سورج نصیب شام کا تم نے بنا دیا زینب، تمہیں بھی زیب ہے دعویٰ کرو سلونی کا، امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا وضو کرنا، جہاں آخری شعر، جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا وضو کرنا وہیں پر تم نے مصلی بچھا دیا زینب، جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا وضو کرنا، جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا وضو کرنا، جہاں رسولوں کے بس میں نہ تھا وضو کرنا وہیں پر تم نے مصلی بچھا دیا زینب، مدد لسان خدا کی ہو گر بیان کے ساتھ، مدد لسان خدا کی ہو گر بیان کے ساتھ، کرے یہ میر ہلال آپ کی ثنا زینب۔ آئیے حضرات نماز کے لیے محفل ملتوی ہو رہی، کرام کی فہرست میں جناب نایاب بلیابی صاحب ہیں، جناب حسن فتح پوری صاحب ہیں، جناب کرنل جرار احمد صاحب ہیں، جناب راشد مورانوی صاحب ہیں، جناب کمال وارسی صاحب، جناب حیدر گونڈوی صاحب، جناب سجاد ہلوری صاحب، جناب محب مورانوی صاحب۔ مگر دو اعلان سماعت فرما لیں، ایک اعلان 4 شعبان جو درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں جو جشن ہوتا ہے اس سال بھی ہو رہا ہے، تمام مومنین سے شرکت کی دعا ہے، اور 8 فروری بروز سنیچر بیان دولہ کے کربلا میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں، تمام مومنین سے شرکت کی دعا ہے، 8 فروری بروز سنیچر، اور جشن قائم 18 شعبان کازمین میں تمام ہندوستان کے شعراء تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سے شرکت کی دعا ہے۔ بعد نماز مغرب فوراً ہی محفل شروع ہوگی بغیر انتظار، بعد نماز مغرب ابھی تمام بیرونی شعراء حیدر گونڈوی
کچھ شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں کسی بیرونی شاعر کو آواز دیتا ہوں، اور بہرحال آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، مجھے مجمع کی کوئی طلب بھی نہیں ہے، آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ، مامو جان، خدائے سخن میر انیس علی اللہ مقامہ، کہ جب رن کو چلے حضرت عباس علمدار، دی پیک نے چا کر یہ خبر شمر کو ایک بار، اس شیر کی اتری ہے جسے عرش سے تلوار، اس کا پسر آتا ہے خبردار خبردار، اب چمکے گی تلوار شجاع ازلی کی، آمد ہے بڑی دھوم سے عباس علی کی، ناگاہ یہ میدان میں پکارے کئی گمراہ، شاید کی ہوئی ختم سپاہ شہزی جا، نعرہ کیا غازی نے مثال اسد اللہ، باقی ابھی دو شیر ہیں لشکر روبا، تولے ہوئے شمشیر دودم آتے ہیں رن کو، لو روکو کی اب جنگ کو ہم آتے ہیں رن کو، لشکر میں یہ غل تھا کہ وہ غازی نظر آیا، لشکر میں یہ غل تھا کہ وہ غازی نظر آیا، دل پرور و ابرار و نمازی نظر آیا، بازو شہنشاہ حجازی نظر آیا، لشکر میں چمکتا ہوا غازی نظر آیا، لرزاں ہوا اندام شجاعان عرب کو، آمد اسد اللہ کی یاد آ گئی سب کو، آمد، تھوڑا جڑے رہیں آپ حضرات، ہم کو بھی سکون ملتا رہے، خدائے سخن میر انیس، آمد اسد اللہ کے، حسن بھائی ہم لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، شورا آگے آ جائیں، مامو تکیہ لے کے ہی چلے آئے، ہاں یہاں بیٹھے، ہاں یہ ایسے بیٹھے تو ہم کو سکون ملے گا، آ جائے آپ بھی آ جائیں، ہاں ہم لوگ نیچے ہی آ جائیں، نہیں ٹھیک ہے، نہیں آمد اسد اللہ کی یاد آ گئی سب کو، جب تیغ ید اللہ، اب دیکھیے دوسرا رخ دیکھیے، خدائے سخن کو سنا رہا ہوں، کہاں میں مجمع ایسا ملے گا کہ آمد اسد اللہ کی یاد آ گئی سب کو، جب تیغ ید اللہ کی جی دست وغا میں، ایک برق شرر کون گئی ارض و سما میں، چمکے جو شرر چار طرف اڑ کے فضا میں، آدھا میں ہوا غل کی گرے قہر بلا میں، سایہ جو پڑا تیغ دو پیکر کا زمین پر، جبریل امی کانپ گئے عرش بری پر، جبریل امی کانپ گئے عرش بری پر، نعرہ کیا غازی نے تو دل ہل گئے سب کے، تھرانے لگے کوہ اراضی عرب کے، تھرانے لگے کوہ اراضی عرب کے، آثار نمایاں ہوئے خالق کے غضب کے، ماہی نے ادھر گاوے زمین سے کہا دب کے، ماہی نے ادھر گاوے زمین سے کہا دب کے، جس پر گئی بے دو کیے پھر تہیروں کو بچاؤ، جب جانے کی اس تیغ سے جانوں کو بچاؤ، منہ خود و ثنا سے کبھی موڑا نہیں اس نے، دشمن کو کبھی جنگ میں چھوڑا نہیں اس نے، منہ تو خود و ثنا سے کبھی موڑا نہیں اس نے، دشمن کو کبھی جنگ میں چھوڑا نہیں اس نے، سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتی، سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتی، سوفار کو چھلے سے ملانے نہیں دیتی، لڑنے میں سپر چہرے پہ لانے نہیں دیتی، بھاگو تو کہیں بھاگ کے جانے نہیں دیتی، بھاگو تو کہیں بھاگ کے جانے نہیں دیتی، یوں آتی ہے دشمن پہ یہ مقتل میں رپٹ کر، شیر آتا ہو جس طرح سے آہو پہ جھپٹ کر، اللہ رے ہلچل کی جدا ہو گئے ایک بار، اللہ رے دیکھیے زبان دیکھیے خالی، اللہ رے ہلچل کی جدا ہو گئے ایک بار، گردن سے تو سر جسم سے دم ہاتھوں سے تلوار، گردن سے تو سر جسم سے دم ہاتھوں سے تلوار، نیزے سے انی برچھی سے پل تیر سے سوفار، ہاتھوں سے کمانے تو کمانوں سے کمادار، مقتل میں بڑھا کوئی تو سرتن سے جدا ہے، یہ ضربت شمشیر نہیں قہر خدا ہے، غل ہے سیل فنا آئی ہے بھاگو، سلفاج میں ہے خدا سخن پڑھ رہا ہوں، گل فوج میں ہے سیل فنا آئی ہے بھاگو، گل فوج میں ہے سیل فنا آئی ہے بھاگو، یا کھولے ہوئے منہ کو قضا آئی ہے بھاگو، وہ جانے نہیں بچنے کی وبا آئی ہے بھاگو، سر اڑتے ہیں جس سے وہ ہوا آئی ہے بھاگو، اڑ اڑ کے چمکتی ہے جو آدھا کے سروں پر، دم ناد علی کرتے ہیں جبریل پروں پر، دم ناد علی کرتے ہیں جبریل، یہ خدا سخن ہے، دم ناد علی کرتے ہیں جبریل پروں پر، جب شعلہ شرکس کی طرح فوج پہ لپکی، تصویر نظر آ گئی بجلی کی چمک کی، تھرائے جگر آنکھ ستمداروں کی جھپکی، سر اڑ گئے اور خون کی ایک بوند نہ ٹپکی، سب ناریوں کو دیکھ کر بے بند کیا تھا، آب دم شمشیر نے دم بند کیا تھا، آب دم شمشیر نے دم بند کیا تھا، جو اہل علم ہے اتنے ہی لوگ داد دے 3-4 بند پڑھوں، آب دم شمشیر نے دم بند کی، مائک ہٹا دو اور آپ کو سناتا ہوں، کیا ہے خدا سخن،
तेग आबेद में शमशीर ने दम बंद किया था, तेग आई सरों पर कि कज़ा आई सरों पर, या खोले हुए मुंह को बला आई सरों पर, सर उड़ते हैं जिससे वो हवा आई सरों पर, दम भर में न थी सपना सवारों का भरा था, आधा का लहू तेग की बाछों में भरा था, आधा का लहू तेग की बाछों में भरा था, दम भर कहीं शमशीर सरफराज न ठहरी, बिजली की चमक रात के आवाज न ठहरी, रोका किए वो तफरीका परवाज न ठहरी, बेसात किए सूरत शहबाज न ठहरी, जब हाथ उठा चरख पे सर चढ़ गया उसका, पी पी के लहू और भी दम बढ़ गया उसका। जब हाथ उठा चरख पे चढ़ गया इसका, पी पी के लहू और भी दम बढ़ गया उसका, पी पी के लहू और भी दम बढ़ गया उसका, जब हाथ उठा चरख पे से चढ़ गया इसका, पी पी के लहू और भी दम बढ़ गया उसका, पी पी के लहू और भी दम बढ़ गया उसका, कि रोका जो सिपर पर तो सिपर काट के निकली, रोका जो सिपर पर तो सिपर काट के निकली, सीने पे जो रोका जो सिपर पर तो सिपर काट के निकली, सर पर जो पड़ी कासे सर काट के निकली, वो मगफर पे जो चपकी तो झिलम काट के निकली, उतरी जो जिगर में तो कमर काट के निकली, ठहरी ना कमर पर न रुकी खाने जी पर, रहवार को दो करके गिरी रूए ज़मीं पर, रहवार को दो करके गिरी रूए ज़मीं पर, मगफर से झिलम काट के गर्दन में दर आई, मगफर से झिलम काट के गर्दन में दर आई, ये कहाँ सुनाऊंगा, कहीं और सुनाऊंगा, मगफर से झिलम काट के गर्दन में दर आई, गर्दन से सरकना था कि जोशन में दर आई, मगफर से झिलम काट के गर्दन में दर आई, गर्दन से सरकना था कि जोशन में दर आई, जोशन से सरकना था कि तोसन में दर आई, तोसन से उतरना था कि बस्तन में दर आई, ठहरी न कमर पर न रुकी खाना जी पर, रहवार को दो कर गिरी रूए ज़मीं पर, रहवार को दो करके गिरी रूए ज़मीं पर, रहवार को दो करके गिरी रूए ज़मीं पर, रहवार गुल फौज में है सैले फना आई है भागो, सर उड़ते हैं जिससे वो हवा आई है भागो, जाने नहीं बचने की बला आई है भागो, सर उड़ते हैं जिससे वो हवा आई है भागो, गिर रुक रुक के जो दमनादे अली करते हैं जिब्रील परों पर, सरकश को कदम आगे बढ़ाने नहीं देती, सोफार को छिल्ले से मिलाने नहीं देती, के लड़ने में सिपर चेहरे पे लाने नहीं देती, भागो तो कहीं भाग के जाने नहीं देती, यूं आती है दुश्मन पे डर कर कोई लश्कर का निशा छोड़ के भागा, तब शमशीरों से ना कोई जवां छोड़ के भागा, शहजोर हर एक गुर्जे के नाक छोड़ के भागा, मैदान में कोई तीरों का मास छोड़ के भागा, अंदाम से छूटी तो जरा दाम से छूटा, गुलथा की हिरन पंजे जरगाम से छूटा, मक्तल में लई तेगो सिपर छोड़ के भागे, आखिरी बार मक्तल में लई तेगो सिपर छोड़ के भागे, हलचल था कि बेटों को पिदर छोड़ के भागे, मक्तल में लई तेगो सिपर छोड़ के भागे, हलचल था कि बेटों को पिदर छोड़ के भागे, यूं रूह के तायर सरोतन छोड़ के भागे, जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे, भूचाल में घर छोड़ के भागे, यूं रूह के तायर, इतने लोग मोमिनीन इकट्ठा हो गए, यूं रूह के तायर सरोतन छोड़ के भागे, जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे। आइए हजरात, हाँ हाँ, यूं रूह के तायर सरोतन छोड़ के भागे, जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे, सीने को न दिल की न खबर दिल की जिगर को, सीने को न दिल की न खबर दिल की जिगर को, तलवार तले छोड़ गया बाप के सर को, तलवार तले छोड़ गया बाप के सर को, बाप के सर को। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में जनाब कमाल वारसी साहब से तशरीफ ला रहे हैं नारे सलवार से इस तरह। बहरहाल बहुत अच्छी महफिल हो रही है। सबसे पहले तमाम मोमिनीन की बारगाह में आज के इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलावत पढ़ दें तो मैं कुछ शेर हाजिर करता हूँ।
اللہم صلی علی محمد۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ میں شرمسار ہوں، میں شرمسار ہوں، غیرت سے آب آب ہوں میں شرمسار ہوں، غیرت سے آب آب ہوں میں، مقام خم میں جو ابھرا تھا وہ حباب ہوں میں، مقام خم میں جو ابھرا تھا وہ حباب ہوں میں، تو تمام عمر کا مجھ کو حساب یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے شیدائے بو تراب یاد ہے، بس اتنا یاد ہے شیدائے بو تراب میں، بس اتنا یاد ہے شیدائے بو تراب ہوں میں۔ 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں، منظر بھائی دیکھیے گا۔ غریب ہو تو دولت کا سر پہ تاج نہ ہو، غریب ہو تو دولت کا سر پہ تاج نہ ہو، بشر کی نسل میں شیطان کا مزاج نہ ہو، بشر کی نسل میں شیطان کا مزاج نہ ہو، بشر کی نسل میں شیطان کا مزاج نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں۔ بشر کی نسل صلوات پڑھ دیں۔ پہلے میں ترے پہ کچھ شعر حاضر کر دیتا ہوں، صلوات پڑھ دیں۔ کیا قصیدے کا جب ہے تمام زینب پر، کیا قصیدے کا جب ہے تمام زینب پر، کیا قصیدے کا جب ہے تمام زینب پر، قلم نے بھیجا ہے پہلے سلام زینب پر، قلم نے بھیجا ہے پہلے
قصیدے کا جب اہتمام زینب پر قلم نے بھیجا ہے پہلے سلام زینب پر قلم نے بھیجا ہے پہلے. شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. علی کے بغض میں آغاز جو ہوا خم سے، علی کے بغض میں آغاز جو ہوا خم سے، ہوا ہے شام میں وہ اختتام زینب پر، ہوا ہے شام میں وہ اختتام زینب پر. کچھ اور شکر کے سجدے بڑھا دیے اس نے، کچھ اور شکر کے سجدے بڑھا دیے اس نے، جو امتحان ہوئے تش ناکام زینب پر، جو امتحان ہوئے تش ناکام زینب پر، قلم نے بھیجا ہے پہلے سلام زینب پر. جو چاہے شام ہو جب چاہے یہ سویرا ہو، جو چاہے شام ہو جب چاہے یہ سویرا ہو، خدا نے چھوڑ دیا کل نظام زینب پر، خدا نے چھوڑ دیا کل نظام زینب پر. نمازیں نمازیں روز ہی کہتی ہیں یہ مسلوں سے، نمازیں روز ہی کہتی ہیں یہ مسلوں سے، درود اور ہزاروں سلام زینب پر، درود اور ہزاروں سلام زینب پر. مقطع کا شعر سماعت فرما لیں. سہارا دیتی ہیں قرآن کی آیتیں بڑھ کر، سہارا دیتی ہیں قرآن کی آیتیں بڑھ کر، کمال لکھتا ہے جب بھی کلام زینب پر،
کمال لکھتا ہے جب بھی کلام زینب پر قلم نے بھیجا ہے. صلوات پڑھ دیں. ایک مطلب اور کچھ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے. اس کا رتبہ کیا کہنا ہے، اس کا رتبہ کیا کہنا ہے، اس کا رتبہ کیا کہنا ہے. ارے اس کا رتبہ کیا کہنا ہے. میرا نبی جس کا ناقہ ہے، میرا نبی جس کا ناقہ ہے، میرا نبی جس کا ناقہ ہے، اس کا رتبہ کیا کہنا ہے. ثانی مطلب سماعت فرمائیں. کس نے کہا تجھ سے یہ تیرا ہے، کس نے کہا تجھ سے یہ تیرا ہے، کس نے کہا تجھ سے یہ تیرا ہے. ارے کس نے کہا تجھے، کس نے کہا تجھے سے یہ تیرا ہے. باغ فدق تو زہرا کا ہے، باغ فدق تو زہرا کا ہے، باغ فدق تو زہرا کا ہے. کیا کہنا بھائی. کس نے کہا تجھ سے یہ تیرا ہے، کس نے کہا تجھ سے یہ تیرا ہے. ارے کس نے کہا تجھ، کس نے کہا تجھ سے یہ تیرا ہے. باغ فدق تو زہرا کا ہے، باغ فدق تو زہرا کا ہے، باغ فدق تو زہرا کا ہے. اور آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں میں شعر حاضر کرتا ہوں. باغ فدق تو زہرا کا ہے، کس نے جلایا، کس نے جلایا در زہرا کا، کس نے جلایا در زہرا کا، کس نے جلایا در زہرا کا. ارے کس نے جلایا، کس نے جلایا در زہرا کا. منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے، منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے، منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے. کس نے جلایا در زہرا کا، کس نے جلایا در زہرا کا، کس نے جلایا در زہرا کا. ارے کس نے جلایا، کس نے جلایا در زہرا کا.
منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے، منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے، منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے۔ اور یہ شعر میں بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، ارے میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، اور میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، اور میں نے قلم پر، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، 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 اور میں نے قلم پر، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، کس نے جلایا در زہرا کا، کس نے جلایا در زہرا کا، ارے کس نے جلایا، کس نے جلایا در زہرا کا، منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے، منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے، منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ منہ نہ چھپاؤ سب کو پتا ہے، دوش نبی پر، دوش نبی پر کعبے کے اندر، دوش نبی پر کعبے کے اندر، ارے دوش نبی پر،
دوش نبی پر کعبے کے اندر قرآن پورے قد سے کھڑا ہے، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے۔ ضرب علی اور سجدہ سرور، ضرب علی اور سجدہ سرور، ارے ضرب علی اور ضرب علی اور سجدہ سرور، اس کے سوا اسلام میں کیا ہے، اس کے سوا اسلام میں کیا ہے۔ ضرب علی اور سجدہ سرور، ضرب علی اور سجدہ سرور، ارے ضرب علی اور ضرب علی اور سجدہ سرور، اس کے سوا اسلام میں کیا ہے، اس کے سوا اسلام میں کیا ہے۔ میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، اور میں نے قلم پر میں نے قلم پر ڈال کے پردہ، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام لکھا ہے، زہرا تمہارا نام لکھا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، میں دو تین شعر صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مطلب بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ گر تبر سے آشنا ہی نہیں، 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 زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں، زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں، گر تبر سے آشنا ہی نہیں۔ شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ایک جھوٹے کو کہہ دیا صدیق، سنیے گا دوستو، ایک جھوٹے کو کہہ دیا صدیق، ایک جھوٹے کو کہہ دیا صدیق، ایک جھوٹے کو کہہ دیا صدیق، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، ایک جھوٹے کو کہہ دیا صدیق، ایک جھوٹے کو کہہ دیا صدیق، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں، جھوٹ
की कोई इंतहा ही नहीं। और बेटियां चार एक धोखा है। बेटियां चाहे सुन्नी सैयद हो और चाहे शिया सैयद हो और चाहे वो वहाबी सैयद हो, उससे पूछो शजरा तो कहेगा फातिमा। बेटियां चार एक धोखा है। बेटियां चार एक धोखा है। बेटियां चार एक धोखा है। दूसरी कोई सैयदा ही नहीं। दूसरी कोई सैयदा ही नहीं। दूसरी कोई सैयदा ही। बेटियां चार एक धोखा है। बेटियां चार एक धोखा है। बेटियां चार एक धोखा है। दूसरी कोई सैयदा ही नहीं। दूसरी कोई सैयदा ही नहीं। करबला रास्ता है जन्नत का। 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 दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। एक झूठे को कह दिया सिद्दीक, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। देखिए हजरात, जो बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम आप लोग भी अंदर आ जाएं। बानियान अच्छा शायर बुला सकते हैं, अच्छा माइक लगवा सकते हैं, अच्छा इंतज़ाम कर सकते हैं, अच्छा सजावट कर सकते हैं, मगर बानियान महफिल को नहीं कामयाब कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कि जो बाहर हैं, दूर दराज हैं, उनसे गुजारिश है कि सब लोग अंदर आ जाएं। जो बाहर इधर उधर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है, बेहतर है आप लोग अंदर आ जाएं। आप लोग तो जवान हैं, आप लोगों को तो अंदर आना चाहिए था, बाहर जाके बैठे हुए हैं। बहरहाल कमार वारसी साहब दूर दराज का सफ़र तय करके शोहरा आते हैं, तो इनको सुने बाकायदा। अंदर आ जाइए, थोड़ी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो। कलिमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे सब मिटवाए दियो। मारे सब मिटवाए दियो। मारे सब मिटवाए दियो। मारे सब मिटवाए दियो। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो। मुस्लिम हो के बनो वहाबी मारे सब मिटवाए दियो। मारे सब मिटवाए दियो। मारे सब मिटवाए दियो। मारे सब मिटवाए दियो। बंधा दे कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। मस्जिद माँ तो जाए जाए के कोपरी का नेहरावती
मस्जिद माँ तो जाए जाए के खोपरी का नेहरावती हो, मस्जिद माँ तो जाए जाए के खोपरी का नेहरावती हो, जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावती हो, जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावती हो, जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावती हो, जंग जमल माँ अपनी अम्मक हैदर से लड़वावती हो, मस्जिद माँ तो जाए जाए के खोपरी का नेहरावती हो, जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावती हो, जिनके कारण मिली नमाजें उनसे करत बगावती हो, जंग जमल माँ अपनी अम्मक हैदर से लड़वावती हो, जंग जमल माँ अपनी अम्मक हैदर से लड़वावती हो, नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावती हो, नाम के खाली मर्द बने हो, नाम के खाली मर्द बने हो, नाम के खाली मर्द बने हो फिर भी मर्द कहावती हो, दीन मोहम्मद के माथे पर धब्बा तक लगवाए दियो, कलमा पढ़ के हुआ मुनाफिक मारे हो सब मिटवाए दियो, 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 खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो, मुस्लिम है क्या बनो वहाबी मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो। अलम ताजिया के बारे अलम ताजिया के बारे फतवन के ढेर लगावती हा, अलम ताजिया के बारे फतवन के ढेर लगावती हो, तेरा रजब सुबरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावती हो, तेरा रजब सुबरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावती हो, अलम ताजिया के बारे फतवन के ढेर लगावती हो, तेरा रजब सुबरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावती हो, तेरा रजब सुबरात मुहर्रम सब बिदअत बतलावती हो, पहन उटंगा पाजामा तुम गली गली मंडरावती हो, पहन उटंगा पाजामा तुम पहन उटंगा पाजामा तुम गली गली मंडरावती हो, दुई का दूना 22 कह के उल्टा पाठ पढ़ावती हो, दुई का दूना 22 कह के उल्टा पाठ पढ़ावती हो, ऐसी विद्या पढ़ो के सकरी नंबर तक कटवाए दियो, कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे हो सब मिटवाए दियो, 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 खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो, मुस्लिम है के बने वहाबी मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो। अब ये भी बंद मैं हाजिर करता हूँ, पता नहीं लखनऊ में पढ़ा है कि नहीं, मैं हाजिर करता हूँ, मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो, घुटी खुपड़िया लंबा कुर्ता घुटी खुपड़िया लंबा कुर्ता भरमुंडा पाजामा है, घुटी खुपड़िया लंबा कुर्ता, घुटी खुपड़िया लंबा कुर्ता भरमुंडा पाजामा है, ऊपर से तो बने नमाजी अंदर फिरे उसामा है, ऊपर से तो बने घुटी खुपड़िया लंबा कुर्ता भरमुंडा पाजामा है, ऊपर से तो बने नमाजी अंदर फिरे उसामा है, ऊपर से तो बने नमाजी अंदर फिरे उसामा है, मुफ्ती बिदअत मसलक तेरा मसलक नहीं डरामा है, मुफ्ती बिदअत मसलक तेरा मसलक नहीं डरामा है, महशर में पछताएगा तू किसका दामन थामा है, महशर में पछताएगा तू किसका दामन थामा है, उल्टी पलटी बातें करके उम्मत का लड़वाए दियो, कलमा पढ़ के हुए मुनाफिक मारे हो सब मिटवाए दियो, 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 हुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो, मुस्लिम हो के बने वहाबी मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो। एक बंदा और हाजिर करता हूँ, मारे हो सब मिटवाए दियो, मारे हो सब मिटवाए दियो, झूठ की कोई हद नहीं है, झूठ की कोई हद नहीं है, सच की सच्ची ये हद है, झूठ की कोई हद नहीं है, सच की सच्ची ये हद है, अव्वल दोयम सोयम छोड़ो तन्हा मौला सैयद है, अव्वल दो झूठ की कोई
झूठ की कोई हद नहीं है, सच की सच्ची ये हद है। झूठ की कोई हद नहीं है, सच की सच्ची ये हद है। अव्वल दोयम सोयम छोड़ो तन्हा मौला सैयद है। अव्वल दोयम सोयम छोड़ो तन्हा मौला सैयद है। हव्वद है ना खुद्दी है और न कोई अबजद है। हव्वद है ना खुद्दी है और न कोई अबजद है। ओहद में तन्हा मेरा मौला और उसका अहमद है। ओहद में तन्हा मेरा मौला, ओहद में तन्हा मेरा मौला और उसका अहमद है। ओहद में तन्हा मेरा मौला और उसका अहमद है। ओहद से सर पटवाई सा भाग नाकों तक कटवाए दियो। कलमा पढ़ के हुआ मुनाफिक मारो सब मिटवाए दियो। मारो सब मिटवाए दियो। मारो सब मिटवाए दियो। मारो सब मिटवाए दियो। खुम्मा अहमद की बातन का मन से तुम भुलाए दियो। मुस्लिम है के बने वहाबी मारो सब मिटवाए दियो। मारो सब कमाल वारसी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश होना थे, आप हज़रत समाअत फरमा रहे थे। देखिए जो वक्त हमको आफ्ताब भाई ने दिया है उस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं आगे की निज़ामत कर रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त माहौल बना हुआ है, जब कोई नहीं पढ़ रहा था तो मैंने 22 बंद पढ़े मीरानीस के। अब कोई नहीं, जब उस वक्त कोई नहीं था, अब बाकायदा लोग जमा हैं, शायर को सुनने वाले हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राशिद मोहरानवी साहब से कि वह तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। हाँ आए हैं, वो भी अभी पढ़ेंगे, कमरे में हैं नायाब साहब। आप सभी हजरात को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं 4 मिसरे पेश किए देता हूँ, आप हजरात समाअत फरमा लें। एक सलवात पढ़ें आप साथ मिलजुल कर। कुफ्र बिदअत का खूब आदि था। कुफ्र बिदअत का खूब आदि था। कुफ्र बिदअत का खूब आदि था। रहज़नों मुशरिकों का हादी था। रहज़नों मुशरिकों का हादी था। नतीजा समाअत फरमाए। चौथे मिसरे में रसूल ने कलम दवात मांगा था। मुलाहिज़ा फरमाए बतौर ख़ास कि मुशरिकों रहज़नों का हादी था। कि मुस्तफ़ा नाम लिखने वाले थे। अरे कौन सबसे बड़ा फसाद था। कि कौन सबसे बड़ा फसाद था। कि मुस्तफ़ा नाम लिखने वाले थे। कौन सबसे बड़ा फसादी था। कौन सबसे बड़ा फसादी था। यहाँ से 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं तरे कलाम पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं चारों मिसरे बतौर समाअत फरमाएं। हैदर की विलायत के जो मंजर भाई ऐलान हुए हैं। हैदर की विलायत के जो ऐलान हुए हैं। हर बार कई लोग परेशान हुए हैं। कि हर बार कई लोग परेशान हुए हैं। कि बतलाओ बने बैठे हैं उम्मत के खलीफा।
جو 80 برس بعد مسلمان ہوئے ہیں، جو 80 برس بعد مسلمان ہوئے ہیں، جو 80 برس بعد نعرہ حیدری۔ یہاں سے میں مصرے پہ کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص، دعائیں چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں، مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں۔ اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب، اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب، ارے اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب، اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب، تیرے وجود سے باقی ہے کربلا زینب، اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب، تیرے وجود سے باقی ہے کربلا زینب۔ اور یہ بھی مطلب سماعت فرمائے بطور خاص کہ تو وہ سوال ہے جو حل نہ ہو سکا زینب، تو وہ سوال ہے جو حل نہ ہو سکا زینب، بنی ہے شام پہ اب تک سوالیہ زینب، کہ بنی ہے شام پہ اب تک سوالیہ زینب، اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب۔ یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ تمہارے خطبے سنے جب دونوں کے نیزہ سے، تمہارے خطبے سنے جب دونوں کے نیزہ سے، صدا سروں سے یہ آئی کہ مرحبا زینب، اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب۔ مصرے پہ آپ لوگ سنتے ہیں اس لیے میں شعر سنا رہا ہوں بطور خاص، سلامت رہیے۔ یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تمہارے خطبے سنے جب دونوں کے نیزہ سے، صدا سروں سے یہ آئی کہ مرحبا زینب، اب اس کے بعد کہوں بھی۔ اور یہ شعر ملاحظہ بطور خاص دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص، منظر بھائی سماعت فرمائیں کہ حجاب نظم حیا کہہ رہی ہے دنیا سے، بھائی بطور خاص سماعت فرمائیں کہ حجاب نظم حیا کہہ رہی ہے دنیا سے، حجاب نظم حیا کہہ رہی ہے دنیا سے، ارے میری ردیف ہے زہرا تو قافیہ زہرا، حجاب نظم حیا کہہ رہی ہے دنیا سے، حجاب نظم حیا کہہ رہی ہے دنیا سے، میری ردیف ہے زہرا، میری ردیف ہے زہرا تو قافیہ زینب،
اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب. یہ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں نوجوان حضرات. حجاب نظم حیا کہہ رہی ہے دنیا سے، میری ردیف ہے زہرا تو قافیہ زینب. اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب. ملاحظہ فرمائے شعر کہ تو پھر زمین پہ لاشیں کوئی نہ گن پاتا. کیفیت ملاحظہ فرمائے بطور خاص. تو پھر زمین پہ لاشیں کوئی نہ گن پاتا، جری کے سامنے ہوتی جو بیریدہ زینب. جری کے سامنے ہوتی جو بیریدہ زینب. اب میں کہاں سے زبان لاؤں کہ جری کے سامنے ہوتی جو بیریدہ زینب. اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب. خدا کے دین کی سانسیں ضرور رک جاتی، خدا کے دین کی سانسیں. اب یہ شعر میں آرام سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں. خدا کے دین کی سانسیں ضرور رک جاتی، تمہارے خطبوں کی چلتی نگر ہوا زینب. اب اس کے بعد کہوں بھی، بہت شکریہ. اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب. اب یہاں سے دو شعر اس سلسلے کے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، ایک ایک آدمی کی توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ یزیدیت کو مٹایا اسی کے آنگن میں. شیخ سماعت فرمائے بطور کہ یزیدیت کو مٹایا اسی کے آنگن میں، معاویت کے لیے بن گئی قضا زینب. کہ معاویت کے لیے بن گئی قضا زینب. اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص قافیے کی خاص داد چاہتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائے حضرات پیش کرتا ہوں. یا علی یزیدیت کو مٹایا اسی کے آنگن میں، معاویت کے لیے بن گئی قضا زینب. کہ وہاں پہ صبر کے خیمے لگائے ہیں تم نے. دوسرا پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں پہ صبر کے خیمے لگائے ہیں تم نے، جہاں ٹھہر نہیں سکتی تھی ہاجرہ زینب. جہاں ٹھہر نہیں سکتی تھی ہاجرہ زینب. کہ وہاں پہ صبر کے خیمے لگائے ہیں تم نے، جہاں ٹھہر نہیں سکتی تھی ہاجرہ زینب. حجاب نظم حیا کہہ رہی ہے دنیا سے، میری ردیف ہے زہرا تو کافیہ زینب. اب اس کے بعد کہوں بھی تو اور کیا زینب. صلوات پڑھ دیں ہم سب باواز. یا علی اللہم صلی علی
ایک مطلع اور چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، توجہ ہو جائیں حضرات بطور خاص۔ رہ کے زمین پہ بغض بھی ہے بوتراب سے، مصرع بڑا بطور خاص، رہ کے زمین پہ بغض بھی ہے بوتراب سے، ڈرتے نہیں خدا سے خدا کے عذاب سے، ڈرتے نہیں خدا سے خدا کے عذاب سے۔ یہاں سے 5-6 شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ ڈرتے نہیں خدا سے خدا کے عذاب سے۔ زاہد بھائی سماعت فرمائیں۔ بعد رسول بز میں سقیفہ حرام تھے، کہ بعد رسول بز میں سقیفہ حرام تھے، ثابت کریں گے ہم یہ تمہاری کتاب سے، کہ ثابت کریں گے ہم یہ تمہاری کتاب سے، ثابت کریں، لگتا ہے ہم یہیں نہیں ثابت کر پائے یہ شعر، کہ ثابت کریں گے ہم یہ، مخالفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں مولا کی ولایت پر، کہ ثابت کریں گے ہم یہ تمہاری کتاب سے، ثابت کریں گے ہم یہ، بس ذرا سی دیر اور میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ ثابت کریں گے ہم یہ تمہاری کتاب سے، دعوے ہوتے ہیں نبی ہمارے۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ زہرا کے قاتلوں پہ بھی لعنت کیا کرو، زہرا کے قاتلوں پہ بھی لعنت کیا کرو، تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے، تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے، تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے۔ اور یہ امت مسلمہ میں اتنے اختلاف کیوں ہیں؟ میں نے 2 مصروں میں بات کہنے کی کوشش کی ہے، اگر بات پہنچ جائے تو میرے حق میں دعائیں کر دیے گا بطور خاصیت۔ ملاحظہ فرمائیں کہ رہ کے زمین پہ بغض بھی ہے بوتراب سے، ڈرتے نہیں خدا سے خدا کے عذاب سے، بعد رسول بز میں سقیفہ حرام تھے، ثابت کریں گے ہم یہ تمہاری کتاب سے، ثابت کریں گے ہم یہ تمہاری کتاب سے، زہرا کے قاتلوں پہ بھی لعنت کیا کرو، تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے، تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے۔ اور شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے بطور خاص سجاد بھائی، کہ تم کو اگر ہے عشق رسالت ماں سے، میری توجہ کریں حضرات، شعر پیش کرتا ہوں کہ امت میں اختلاف کا بس ایک ہے سبب، ملاحظہ فرمائے سبب بطور خاص، کہ امت میں اختلاف کا بس ایک ہے سبب، مانا نہیں علی کو نبی کے حساب سے، مانا نہیں علی کو نبی کے حساب سے، مانا نہیں علی کو نبی کے حساب سے، خم نبی کی بات پہ جس کو بھی شک ہوا، بھوسا بنا دیا گیا سنگ عذاب سے، بھوسا بنا دیا گیا سنگ عذاب سے۔ اہل تشریف فرمائے
ایک لفظ سے شعر بنایا ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں اگر بات پہنچ گئی ہو تو مل کے بھائی مل کے۔ حیدری یا ارے سلوات تو باواز بلند بھیج دیجئے، کم سے کم باواز بلند نعرہ سلوات۔ بھوسا بنا دیا گیا سنگ عذاب سے، منظر بھائی ملاحظہ فرمائیں، بوئے شکست ساتھ ہے حرملا تیرے، بوئے شکست ساتھ ہے حرملا تیرے، ہارا ہے 6 مہینے کے ننھے گلاب سے، ہارا ہے 6 مہینے کے ننھے گلاب سے، ہارا ہے 6 مہینے کے ننھے گلاب سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ ساتھ باواز بلند۔ اور بس 3 سے 4 منٹ اور مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ یہ نظم ہے ایک بعنوان پنجتن، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ شاعری میں ایک صنف ہوتی ہے، اب اس پہ بہت کم شاعری ہوتی ہے، میں نے کوشش کی ہے بطور خاص سماعت فرما لیں۔ ایک حضرات بہت جلدی میں شعر پہنچا لے جاؤں گا، ایک شعر پہ بھی اگر آپ لوگ بول دیں گے تو انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ بطور خاص سماعت فرمائیں، نظم بعنوان پنجتن پیش کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات باواز سے ملاحظہ فرمائیں۔ پنجتن کون ہے دنیا کو بتایا جائے، ان کا کردار سرے بزم سنایا جائے، سب سے پہلے ہو محمد کی فضیلت بھی بیان، جس کے صدقے میں خدا خلق کرے کون و مکان، وہ محمد کے جو اللہ کی پہچان بنا، جس کا بولا ہوا ہر لفظ ہی قرآن بنا، جس کا بولا ہوا ہر لفظ ہی قرآن بنا، کہ عرش اعلیٰ پہ گیا میرا نبی چین کے ساتھ، عرش اعلیٰ پہ گیا میرا نبی چین کے ساتھ، ارے بات جو میم کی ہونی تھی کسی عین کے ساتھ۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک تسلسل ہے پنجتن کا، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بات جو میم کی ہونی تھی کسی عین کے ساتھ، ہاں وہی عین علی ابن ابی طالب ہے، اسد اللہ بھی ہے، غالب کل غالب ہے، شمع کفر مدینے کی بجھانے والا، باب خیبر کو اکیلے ہی اٹھانے والا، اپنی مٹھی میں سلیمان کی حکومت رکھے اور فرشتوں کی محافل میں بھی شہرت رکھے، جب وہ تلوار چلائے تو مزہ آ جائے، اس کے میدان میں آنے سے قضا جائے۔ ملاحظہ فرمائے تسلسل، اس کے میدان میں آنے سے قضا جائے، یہ شرف اس کا ہے بس کعبے میں پیدا ہونا، زیب دیتا ہے اسے شوہر زہرا ہونا، کہ پنجتن کون ہے دنیا کو بتایا جائے۔ بہت جلدی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مصرے کی دعائیں چاہتا ہوں کہ کون زہرا جو حجابوں کو حجابی بخشے، میں نے مصرع پڑھ دیا کہ کون زہرا جو حجابوں کو حجابی بخشے، باب فردوس کی دنیا میں ہی چابی بخشے، چشم قرآن سے دیکھو تو قصیدہ ہے وہ، اور محمد کے لیے ام ابیہا ہے وہ، اور محمد کے لیے ام ابیہا ہے وہ، کہ جس کی چکی سے فرشتوں کو غذا ملتی ہے، جس کی چادر میں محمد کو شفا ملتی ہے۔ سنیں حضرات بطور خاص، کہ جس کی چادر میں
محمد کو شفا ملتی ہے، جس کی چوکھٹ سے ہمیں طرز سخن ملتا ہے، ماہ و زہرا تو زمانے کو حسن ملتا ہے، ماہ و زہرا تو زمانے کو حسن ملتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو دنیا کو نبی لگتا ہے، جب وہ تلوار اٹھا لے تو علی لگتا ہے، جب وہ تلوار اٹھا لے تو علی لگتا ہے، حملہ جنگ جمل سب کو ابھی یاد بھی ہے، ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ حملہ جنگ جمل سب کو ابھی یاد بھی ہے، یہ حسن وہ ہے جو عباس کا استاد بھی ہے، یہ حسن وہ ہے جو عباس کا استاد بھی ہے، جس نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تیرا بھائی ہے۔ آخری معصوم ملاحظہ فرمائے کہ جس کو اولاد نہیں ہو اسے دیتے ہیں حسین، اور فطر اس کے خیالوں میں بھی رہتے ہیں حسین، صبر ایوب کی معراج حسین ابن علی، کعبہ دل پا کرے راج حسین ابن علی، کعبہ دل پا کرے راج حسین ابن علی، اپنے اپنے ہونے کا وہ احساس دیا کرتا ہے، وہ سرے نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتا ہے۔ آخری کے 2 مصرے پیش کرتا ہوں، وہ سرے نیزہ بھی قرآن پڑھا کرتا ہے، کہ سر کے بدلے جو شریعت کو بچائے وہ حسین، تیر کو اپنا مسلح جو بنائے وہ حسین، تیر کو اپنا مسلح جو بنائے وہ حسین۔ جناب راشد مورانوی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ دیکھیے محفل بہت زیادہ دیر تک نہیں چلنا ہے، آپ مطمئن رہیے، بہت زیادہ شاعر نہیں ہے اس وقت، مگر جتنی چھوٹی فہرست ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ابھی ڈائس پر ہمارے موجود ہیں جناب محترم نایاب بلیاوی صاحب ہیں، جناب سجاد ہلوری صاحب ہیں، جناب محب مورانوی صاحب ہیں، جناب حیدر گونڈوی صاحب ہیں، جناب حسن فتح پوری صاحب ہیں، اور جناب ظفر فیض آبادی صاحب ہیں، کرنل جرار احمد صاحب ہیں۔ یہ شعراء اکرام ہیں جو بہت زیادہ دیر تک کے وقت میں محفل انشاءاللہ تعالی جو آپ کو وقت دیا گیا، دیکھیے نایاب بلیاوی صاحب آگے بھی نام ہی لیا تھا، تھوڑا سا پھر گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائیں، اگر کوئی زحمت نہ ہونا تو جہاں بیٹھے ہوئے بیٹھے رہیں، اگر تھوڑا سا آ جاؤ عمران، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، ہاں آگے بیٹھا کرو، آپ لوگ بھی تھوڑا سا قریب آ جائیں بھائی، جو یہ آپ لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بھی تھوڑا قریب آ جائیں، ایسے ماحول بنائے رہیں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ اور جتنا مدح مولا میں جتنا وقت گزر جا رہی تو ہوٹلوں پہ گزر جاتا ہے وقت، سڑکوں پہ گزر جاتا ہے ادھر فالتو باتیں کرنے میں، مگر مدح مولا میں وقت گزر رہا ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں اور 2 شعر پڑھتا ہوں اور شاعر کو آواز دیتا ہوں۔ مطلب پڑھوں گا معروف سرسری صاحب کا، ایک شعر پڑھوں گا ابو تراب حیدرآبادی صاحب کا، ایک شعر پڑھوں گا کاظم جرولی صاحب کا، ہے نا، ایسے پڑھوں کہ سب کو سن لیں آپ حضرات، یعنی 4 شاعروں کو سننے جا رہے ہیں۔ میں مطلب پڑھ رہا ہوں، سنیں کہ وہ ہرملا، جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں اس وقت جون پور میں اگر 5 شاعروں کی فہرست نکالی جائے تو سر فہرست نام ہوگا حسن فتح پوری صاحب کا۔ شعر پڑھ رہا ہوں ماموں، وہ ہرملا جو خود میں بہادر شمار ہے، شاید سب بول دیں، وہ ہرملا جو خود میں بہادر شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے۔ وہ ہرملا، تھوڑا ایسا ہی بیدار ہو کے بولے نوجوان بھی، وہ ہرملا جو خود میں بہادر شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے۔ مجھ کو اب حیدرآبادی ہے تو ایسا ہی شعر کہے گا، کہتا ہے مجھ کو میری نماز پر کوئی بھرم نہیں، تسبیح ہے فاطمہ پر مگر اعتبار، مجھ کو میری نماز پر کوئی۔ اب 2 شعر پڑھنا ہے کاظم جرولی صاحب کے، دعا سب کی ہوگی، اور انہی مصروں کے صدقے میں پروردگار کاظم جرولی صاحب کو شفاء کلی عطا۔
ماموں شعر دیکھیے اور دیکھیے کتنے لوگوں نے چربا کیا اس کا، اور نکلا یہ شعر لکھنؤ سے. عظیم شعر ہے، ایسے شعر کبھی کبھی ہوتے ہیں. وہ ہرملا جو خود میں بہادر شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے، مجھ کو میری نماز پر کوئی بھرم نہیں، تسبیح ہے فاطمہ پر مگر اعتبار ہے، تسبیح ہے فاطمہ پر مجھے اعتبار ہے. بولا صغیر کہتے ہیں جس کو کمال جنگ، اس فن میں ہرملا تو ابھی شیر خار ہے. بولا صغیر. آخری شعر مجھے یقین ہے ابھی تک جس کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ بھی ہاتھ اٹھیں گے اسی شعر کے لیے کہ کبھی کبھی شعر ہوتا ہے. وہ ہرملا جو خود میں بہادر، 3 شاعروں کو سن چکے اتنی دیر میں آپ. وہ ہرملا جو خود میں بہادر شمار ہے، اصغر کی پہلی جنگ کا پہلا شکار ہے، مجھ کو میری نماز پر کوئی بھرم نہیں، تسبیح ہے فاطمہ پر مگر اعتبار ہے. بولا صغیر کہتے ہیں جس کو کمال جنگ، اس فن میں ہرملا تو ابھی شیر خار ہے. سجدے کو تیرے دیکھ کے منظر شیر، سجدے کو تیرے دیکھ کے مقتل میں حسین، دل کو یقین ہو گیا پروردگار ہے. سجدے کو تیرے دیکھ کے مقتل میں حسین، سجدے کو تیرے دیکھ کے مقتل میں اے حسین، دل کو یقین ہو گیا پروردگار ہے. ایسے شعروں کے خالق ہیں کاظم جرولی صاحب. میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں جناب حسن فتح پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال. حالات حاضرہ پہ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. بزدلی کا کوئی وجود نہیں، کہ بزدلی کا کوئی وجود نہیں، عزم و ہمت دلیر پالتے ہیں. تیسرا چوتھا نظرہ کہ بزدلی کا کوئی وجود نہیں، عزم و ہمت دلیر پالتے ہیں. اور وہ پرندوں کی بات کرتے ہیں، ہم کتابوں میں شعر پالتے ہیں. کہ وہ پرندوں کی بات کرتے ہیں، ہم کتابوں میں شعر پالتے ہیں. جس کو چچا 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ جس کو دنیا سلام کرتی ہے، جس کو دنیا سلام کرتی ہے، زاہد بھائی شعر ملاحظہ مابوں، کہ جس کو دنیا سلام کرتی ہے سلام لے لیا ہے. کہ جس کو دنیا سلام کرتی ہے اس نے میرا سلام لے لیا ہے، اور مشکلیں خود ہی بھاگ جائیں گی، میں نے زینب کا نام لے لیا ہے. اس واسطے لفظوں کو ابھی تول رہے ہیں، کہ اس واسطے لفظوں کو ابھی تول رہے ہیں. زینب تیری مدحت میں جو لب کھول رہے ہیں، کہ اس واسطے لفظوں کو ابھی تول رہے ہیں. زینب تیری مدحت میں جو لب کھول رہے ہیں، تو اے بانی شر آج کہاں ہیں تیرے خنجر، بچے میرے میسم کی زباں بول رہے ہیں. اے بانی شر آج کہاں ہیں تیرے خنجر، اے بانی شر آج کہاں ہیں تیرے خنجر، بچے میرے میسم کی زباں بول رہے ہیں. بچے میرے کہ اے بانی شر آج کہاں ہیں تیرے خنجر، اے بانی شر آج کہاں ہیں تیرے خنجر، بچے میرے میسم کی زباں بول رہے ہیں. بچے میرے میسم کی زباں بول. ایک نعرہ صلوات.
ایک اور نعرہ صلوات پڑھیں. کہ تشنگی کا شاہزادہ، زاہد بھائی 4 مصرے سنیں گے، بات میں کر لیجئے. کہ تشنگی کا شاہزادہ آ گیا ہے غیظ میں، کہ تشنگی کا شاہزادہ آ گیا ہے غیظ میں، لگ رہا ہے القمہ کی خوبیاں مر جائیں گی. کہ لگ رہا ہے، شعر پیش کر رہا ہوں میں، کہ لگ رہا ہے القمہ کی خوبیاں مر جائیں گی، اور اس لیے چلو سے پانی پھینک دیتا ہے جری، خشک دریا ہو گیا تو مچھلیاں مر جائیں گی. مطلب ملازم اور مائک بہت کھینچ رہا ہے، لیکن ہاں ایک اور نعرہ صلوات پڑھیں. مصرے پہ شعر ملازم پر معاملے کا. کہ میں سوچتا ہوں یہی صبح و شام زینب پر، کہ میں سوچتا ہوں یہی صبح و شام زینب پر، زباں ہے گنگ کروں کیا کلام زینب پر. اب میں ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، تمامی حضرات کی داد چاہتا ہوں میں اس شعر پہ. کہ زباں ہے گنگ کروں کیا کلام زینب پر، وہ امتحان کے لاشوں کے درمیان سجدہ. شعر ملاحظہ فرمائے کہ وہ امتحان کہ لاشوں کے درمیان سجدہ، ہوئی ہے صبر کی حجت تمام زینب پر. میں نے شعر پڑھا ہے کہ آنو محمد کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں اور سجدہ کر رہی ہیں جناب زینب. کہ وہ امتحان کہ لاشوں کے درمیان سجدہ، ہوئی ہے صبر کی حجت تمام زینب پر، ہوئی ہے صبر کی حجت تمام زینب پر. اور کرے وہ صبر کہ پھر ذوالفقار ہو جائے. شعر ملاحظہ کہ کرے وہ صبر کہ پھر ذوالفقار ہو جائے، حسین چھوڑ گئے انتقام زینب پر. کرے وہ صبر، آپ لوگ بھی داد دیں، کہ کرے وہ صبر کہ پھر ذوالفقار ہو جائے، حسین چھوڑ گئے انتقام زینب پر. اور میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ کلیم برسر نیزہ او فاطمہ کے پسر، کہ کلیم برسر نیزہ او فاطمہ کے پسر، بڑا یقین تھا تجھے نیک نام زینب پر. بڑا یقین تھا تجھے نیک نام زینب پر. اور یہ شعر دیکھیں، اس میں احتیاط دیکھیں گا کہ اڑے غبار تفکر بنے ثنا کی ردا. داد چاہتا ہوں، یہ لکھنؤ ہے. کہ اڑے غبار تفکر بنے ثنا کی ردا، اڑے غبار تفکر بنے ثنا کی ردا، اس اہتمام سے لکھو کلام زینب پر. بنے ثنا کی ردا، اس اہتمام سے لکھو کلام زینب پر. شعر تو بہت ہیں، لیکن ایک شعر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، قافیہ ابھی تک نہیں آیا ہے اور بہت مشکل قافیہ تھا، لیکن یہ شہزادی کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے یہ قافیہ دیا. یہ شاید ہی اب نہ آ پائے گا. شعر ملاحظہ فرما لیں.
شعر ملاحظہ فرمائیں. نہ مانگا شمر سے پانی کبھی بھی زینب نے. داد چاہتا ہوں میں شعر کہ نہ مانگا شمر سے پانی کبھی بھی زینب نے، تھا اس کے ہاتھ کا پانی حرام زینب پر. نہ مانگا شمر سے پانی کبھی بھی زینب نے، نہ مانگا شمر سے پانی کبھی بھی زینب نے، تھا اس کے ہاتھ کا پانی حرام زینب پر، تھا اس کے ہاتھ کا پانی حرام زینب پر. اگر اجازت ہو کچھ شعر اور پڑھ. ایک نعرے صلوات آپ پڑھ. ایک اور نعرے صلوات پڑھ. مطلب ملاحظہ فرما لیں محمود کہ خون میں ڈوب گئے نیزہ و خنجر زینب، کہ خون میں ڈوب گئے نیزہ و خنجر زینب، ظلم کی ہار ہوئی جیت گئے سر زینب، کہ ظلم کی ہار ہوئی جیت گئے سر زینب. اور تیرے انداز تکلم سے عیاں ہوتا ہے، کہ تیرے انداز تکلم سے عیاں ہوتا ہے ذوالفقار اسد اللہ کا تیور زینب، کہ تیرے انداز تکلم سے عیاں ہوتا ہے ذوالفقار اسد اللہ کا تیور زینب. الشعر ملاحظہ فرمائے کہ ہیبت شاہ نجف روب جری صبر حسین، کہ ہیبت شاہ نجف روب جری صبر حسین، تیرے خطبوں نے تراشے ہیں یہ منظر زینب، کہ تیرے خطبوں نے تراشے ہیں یہ منظر زینب. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. ناظم صاحب آپ بھی بولتے رہیں کہ تیرے خطبوں نے تراشے ہیں یہ منظر زینب، اور چشمے خونبار سے تعویذ عزا باندھے ہوئے، کہ چشمے خونبار سے تعویذ عزا باندھے ہوئے اشک نکلے ہیں بلندی کے سفر پر زینب. خونبار سے تعویذ عزا باندھے ہوئے، چشمے خونبار سے تعویذ عزا باندھے ہوئے اشک نکلے ہیں بلندی کے سفر پر زینب. اور قلزم عصر کی تائید کا مرکز تو ہے. ثانی مصرع ملاحظہ فرمائے کہ قلزم عصر کی تائید کا مرکز تو ہے. ارے تو نے پالے ہیں شجاعت کے سمندر زینب، قلزم عصر کی تائید کا مرکز تو ہے، تو نے پالے ہیں شجاعت کے سمندر زینب. اور اس کلام کا آخری شعر، اور تمام مومنین بھی اس میں شریک ہیں، تمام شعراء اس میں شریک ہیں، کہ اپنی غربت تیری دہلیز پہ رکھ دیتا ہوں، کہ اپنی غربت تیری دہلیز پہ رکھ دیتا ہوں، ذکر سے تیرے ہی چلتا ہے میرا گھر زینب. اپنی غربت تیری دہلیز پہ رکھ دیتا ہوں، اپنی غربت تیری دہلیز پہ رکھ دیتا ہوں، اپنی غربت تیری دہلیز پہ رکھ دیتا ہوں، ذکر سے تیرے ہی چلتا ہے میرا گھر زینب. آئیے حضرات، یہ تھے جناب حسن فتح پوری صاحب جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. یہ حالانکہ یہ وقت نہیں ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقطع محفل ہوتے، مگر کہیں اور بھی محفل میں جانا ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم استاد شاعر کے اعجاز زیدی صاحب سے تشریف لا رہے ہیں. نعرہ صلوات سے استقبال کریں.
اس لیے چلو سے پانی پھینک دیتا ہے جری، خشک دریا ہو گیا تو مچھلیاں مر جائیں گی۔ حضرات بہت مختصر سی زحمت، ذکر جناب زینب، ذکر مولا عباس کے بغیر نامکمل ہے۔ 5 شعر مجھے مولا عباس میں اور اس کا طرح میں شعر حاضر کروں۔ آئے پتہ تو درود بھیجو، ہم 4 بجے آ بھی گئے۔ مولا عباس کے حوالے سے صرف 5 شعر حاضر خدمت ہیں کہ انبیاء ذکر جری سننے یہاں تک آ گئے، انبیاء ذکر جری سننے یہاں تک آ گئے، اس جنا کے رہنے والے اس جنا تک آ گئے، انبیاء ذکر جری سننے یہاں تک آ گئے، اس جنا کے رہنے والے اس جنا تک آ گئے۔ شعر ملادہ کہ آج گھر میں مرتضیٰ کے آمد عباس ہے، آج گھر میں مرتضیٰ کے آمد عباس ہے، یہ نصیری پھر سے خطرے کے نشان تک آج گھر میں مرتضیٰ کے آمد عباس ہے، یہ آج گھر میں مرتضیٰ کے آمد عباس ہے، یہ نصیری پھر خطرے کے نشان تک آ گئے، یہ نصیری پھر سے خطرے کے نشان تک آ گئے، اور محفل عباس میں موجود ہیں سارے امام، محفل عباس میں موجود ہیں سارے امام، جو رسولوں کے نہ گھر جائیں یہاں تک آ گئے۔ ترتیب استعمال کیا کیا کہنے محفل عباس میں موجود ہیں سارے امام، جو رسولوں کے نہ گھر جائیں یہاں تک آ گئے، جو رسولوں کے نہ گھر جائیں یہاں تک آ گئے۔ بس ایک شعر اور سلسلہ کا ملاحظہ اس کا چند شعر مدح میں کہ جب چلے عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی، ہے بچہ مولا عباس کا ایک منظر پیش کیا ہے، جب چلے عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی، اب کہاں تک اب کہاں تک اب کہاں تک آ گئے۔ جب چلے عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی، جب چلے عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی، اب کہاں تک اب کہاں تک اب کہاں تک آ گئے۔
شعر ترا میں ملاحظہ ہو جائیں آج کل فرصت ہی نہیں اتنی محفلیں پروگرام لگے برات کہ قصیدہ آپ کا کہنا ہے سیدہ زینب قصیدہ آپ کا کہنا ہے سیدہ زینب مدد خداج کریں آپ میری یا زینب مدد خداج کریں یہ مطلب ملاحظہ کہ ہے گھر یزید کا اور مجلس عزا زینب ہے گھر یزید کا اور مجلس عزا زینب کہ اپنی فتح کا اعلان کر دیا زینب ہے گھر یزید کا اور مجلس عزا زینب کہ اپنی فتح کا اعلان کر دیا زینب اب بپا ہے آج تیرا جشن زینبیہ میں بپا ہے آج تیرا جشن زینبیہ میں برس رہی ہے تیری مدح کی گھٹا بپا ہے آج تیرا جشن زینبیہ میں برس رہی ہے تیری مدح کی گھٹا زینب اکیلے آپ کو شعر ملاحظہ بڑی نازک منزل ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اکیلے آپ کو پالا ہے 5 عصمتوں نے اکیلے آپ کو پالا ہے 5 عصمتوں میں یہ 5 ٹن میں بھی ہم کو نہیں ملا زینب اکیلے آپ کو پالا ہے 5 عصمتوں نے یہ 5 ٹن میں بھی ہم کو نہیں ملا زینب ہاں کسی کو 3 معصوموں نے کسی کو 2 معصوموں نے پالا سلسلہ اس طرح تھا یہ 5 ٹن میں بھی ہم کو نہیں ملا زینب اور حسین ابن علی ہوں کہ سید سجاد حسین ابن علی ہوں کہ سید سجاد امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ حسین ابن علی ہوں کہ سید سجاد امام مانگتے ہیں آپ سے امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب اور تمہارے گھر کی سخاوت بیان کرتا ہے تمہارے گھر کی سخاوت بیان کرتا ہے کلام پاک میں اب تک یہ حلقہ تمہارے گھر کی سخاوت بیان کرتا ہے کلام پاک میں اب تک یہ حل عطا زینب اور مزاج آئے تطہیر ہے مزاج تیرا مزاج آئے تطہیر ہے مزاج تیرا ثبوت ہو تیری عصمت کا اور کیا زینب
सबूत हो तेरी। मोहतरम जनाब एजाज ज़ैदी साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश होना रहे थे। देखिए महफिल जब अच्छी हो रही है इसलिए अच्छी हो रही है कि आप अच्छा सुन रहे हैं। शायर तो वैसा ही पढ़ता है, हम जैसे आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल ऐसे ही हैदराबाद में पढ़ेंगे, ऐसा ही पढ़ते हैं। मगर जब आप अच्छा सुन रहे हैं तो महफिल अच्छी हो रही है। अब महसूस हो रहा है जो हजरात बाहर हैं, नौजवान बुजुर्ग अपनी जगह देख के बैठे रहें। अगर नौजवान कोई शरई कबाहत ना हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, फर्श मुसर्रत पे आ सकते हैं। बड़ी खुशनसीबी की बात है, परवरदिगार हर इंसान के नसीब में ये फर्श मुसर्रत नहीं लिखता है, मगर फैशन बना हुआ है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। चाहे गीबत करें, चाहे सड़कों पर रह के बुराई करें, गीबत करें, होटलों पे बैठे रहें, मगर न फर्श मजलिस पे रियाज़ा पे जाएंगे। खैर तौफीक दे हमारे कौम के नौजवानों को। मगर आज सबसे अच्छी बात यह है कि नौजवानों से ज़्यादा तादाद में बुजुर्ग दुआएं दे रहे हैं और दाद दे रहे हैं। इन बुजुर्गों को मौला सलामत रखे। फिर मैं तीन चार शायर पढ़े देता हूँ, 3-4 शेर नहीं 3-4 शायर पढ़े देता हूँ। हसन भाई यहाँ पे लखनऊ में एक मिसरा हुआ था, मिसरा सुरूर लखनवी साहब का मतलब, शेर अजहर मोहानी साहब का, दूसरा शेर अजहर लखनवी साहब का, तीसरा शेर, इस तरीके से पढ़ता हूँ मैं, है ना। समझिए एक प्रोग्राम पढ़े देता हूँ कि अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। अरे मिसरा पढ़ दिया लखनऊ में, अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। अरे बोले तो मेरे भाई, अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा। सरवर भाई सुने शेर, अली इधर आइए, बुजुर्ग नहीं है, इधर आइए, इधर सामने आइए, आप भी उठ जाइए। हाँ ऐसा ही महफिल होती है, बड़ी मेहनत लगती है, पूरे साल भर की तमन्ना है जो बानियान की, जो 3-4 घंटे में आप लोग सुने ले रहे हैं, है ना। अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला, 18 मतलों में एक मतला सुनाया। अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा, छोड़ सकती ही नहीं करबो बला दस्ते गदीर, ताजिया होगा जहां पर वही मिंबर होगा, छोड़ सकती ही नहीं। या आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं 2 शेर पढ़ूं, शायर को आवाज दे दूं, 2 शेर। एक शब्बेदारी पढ़ रहा हूं, ये 3 रात की शब्बेदारी है जो इतनी आसानी से आपको सुनाई दे रहा हूं। 3 रात आपको जागना पड़ता। सोनू साहब शेर सुने, अब्बू शेर सुने। अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला, शायद अभी तक के जहां जहां पड़ा है नौजवान ने खड़े होकर दाद दी, मगर ये लखनऊ है, सिर्फ हाथ उठ जाए तो मुझे सुकून होगा। अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा, छोट मंजर शेर सुनिए, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। नैयर मजीदी साहब चले गए, शेर इसको कहते हैं नए उस रुख का। 2 शेर सुनाऊंगा, ये अजहर लखनवी साहब का शेर सुना, मजहर लखनवी साहब का। अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। और नजर 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 उस दिन मैं दिलाऊंगा अली अकबर की, जब मेरा बेटा मेरे कद के बराबर हो। नजर उस दिन। अब 2 शेर मुझे पढ़ना, शेर सब छोड़। अच्छा हमेशा मंजर साहब ये मेरे सीनियर हैं पढ़ने में, मंजर साहब हकीकत में ये मेरे सीनियर हैं पढ़ने में। इनको देख देख के हम लोगों ने सीखा, कानपुर में एक साथ शुरू किया, ये पहले इनको देख के हमने पढ़ना शुरू किया था। अब एक शेर पढ़ता हूँ। नौकर मालिक अपने आप को हमेशा बुलंद समझता है और नौकर पस्त समझता है। हाँ उम्र में तो मैं बड़ा हूँ। नौकर जो है अपने आप को पस्त समझता है और मालिक बुलंद समझता है। शेर पढ़ रहा हूँ, ये ख्याल अगर किसी ने सुना हो तो आज के बाद निजामत नहीं करूंगा। ये लखनऊ में कह रहा हूं कि अली असगर, दिल में तकलीफ होगी, ये ख्याल आज तक किसी ने सुना हो तो निजामत बंद। अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा, छोड़ सकती ही नहीं करबला दस्ता गदीर, ताजिया होगा जहां पर वहीं अब मिंबर होगा। नजर उस दिन मैं दिलाऊंगा अली अकबर की, जब मेरा बेटा मेरे कद के बराबर होगा। जान 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 शबीर पे कर देगा फिदा हुर का गुलाम, आज नौकर यहाँ मालिक के बराबर हो।
گا فداہر کا غلام. جان یہ ہے لکھنؤ نیر مجیدی کا شعر ہے. ارے نوجوانوں ایسا ہی بیدار ہو جاؤ. آخری شعر جان شبیر پکڑ دے گا. سب لوگ کہتے ہیں مائک آواز کھینچ رہا ہے. میں کہتا ہوں آواز نہیں کھینچ سکتا ہے, میں اس کی آواز کھینچ لوں گا. دیکھو کیسے کھینچتا. جان شبیر پکڑ دے گا فداہر کا غلام. آخری شعر جان شبیر پکڑ دے گا فداہر کا غلام. آج نوکر یہاں مالک کے برابر ہوگا. غیظ میں دیکھ رہا ہے سوئے لشکر غازی, کوئی بچ جائے تو یہ اس کا مقدر ہوگا. غیظ میں دیکھ رہا ہے سوئے لشکر غازی. ہاں بالکل, غیظ میں دیکھ رہا ہے سوئے لشکر غازی, کوئی بچ جائے تو یہ اس کا مقدر ہوگا. 6 شاعروں کو میں نے سنایا. اتنی دیر میں آپ کو 6 گھنٹہ لگتا ہے اتنا شعر سننے کے لیے. کوئی بچ جائے تو یہ اس کا مقدر ہوگا. میں گزارش کر رہا ہوں انہی مصروں کی روشنی میں ایک بہترین ترنم انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات محظوظ ہوں گے. جناب حیدر گونڈوی صاحب ایک بہترین ترنم, نیا لہجہ, نئے خیال, نئے تخیل. جناب حیدر گونڈوی صاحب. حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں. سر اڑ رہے ہیں داشت میں ہے سو غبار ہے, سر اڑ رہے ہیں داشت میں ہے سو غبار ہے, سر اڑ رہے ہیں داشت میں ہے سو غبار ہے. عباس کی نگاہ ہے یا ذوالفقار ہے, عباس کی نگاہ ہے یا ذوالفقار ہے, عباس کی نگاہ ہے یا ذوالفقار ہے. لاشیں بتا رہی ہیں کہ مارا ہے شیر نے, لاشیں بتا رہی ہیں کہ مارا ہے شیر نے. ارے نیزہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا شکار ہے, نیزہ کہ میرا شکار ہے. نسلیں بھی حرملا کی ہنسی کو ترس گئیں, نسلیں بھی حرملا کی ہنسی کو ترس گئیں. کیا یہ تبسم اصغر کا وار ہے, کیا یہ تبسم علی اصغر کا وار ہے. صلوات پڑھتے ہیں حضرات محمد محمد. ایک مطلع اور 2-3 شعر اور میں حاضر کر رہا ہوں جو مصرع دیا گیا تھا. ملاحظہ فرمائے استقار بطور خاص حاضر کر رہا ہوں. بنا کے لہے
لہجے حیدر کو ایک ردا زینب بنا کے لہجے حیدر کو ایک ردا زینب ہر ایک رخ سے نظر آئی مرتضیٰ زینب بنا کے لہجے حیدر کو ایک ردا زینب ہر ایک رخ سے نظر آئی مرتضیٰ زینب بنا کے لہجے حیدر کو ایک ردا زینب۔ شعر ملاحظہ کریں حضرات، خود اپنے بھائی پہ دونوں پہ سر فدا کر کے، خود اپنے بھائی پہ دونوں پہ سر فدا کر کے، ارے رکھی ہے آپ نے بنیاد کربلا کیا یزید کے گھر میں یزید کو رسوا، بھائی لکھنؤ میں شعر پڑھ رہا ہوں، کیا یزید کے گھر میں یزید کو رسوا کہ تم نے کر کے بپا مجلس کہ تم نے بپا مجلس کیا یزید کے گھر میں یزید کو رسوا، کیا یزید کے گھر میں یزید کو رسوا کہ تم نے کہ تم نے کر کے بپا مجلس عزا زینب۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات بطور خاص کہ رجت کا وقت جب آئے گا، مولا عباس آئیں گے، وہ جنگ ہوگی، ملاحظہ فرمائے منظر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، کہ تم نے کر کے بپا مجلس عزا زینب سزائے موت اسے دے گا ایک دن نیزہ، سزائے موت اسے دے گا ایک دن نیزہ، ارے وہ جس نے چھینی تھی سر سے تیرے ردا زینب، وہ جس نے چھینی تھی سر سے تیرے ردا زینب، وہاں پر بھی ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، تو اس جگہ پہ کھڑی ہے قدم جمائے ہوئے، تو اس جگہ پہ کھڑی ہے قدم جمائے ہوئے،
ارے جہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں انبیاء بھائی آ جائیے. ہاں آ جائیے, آپ لوگوں کے لیے جگہ ہے اور کافی لوگوں کے لیے بچھایا گیا. سلوات پڑھتے ہوئے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اس جگہ پہ کھڑی ہے قدم جمائے ہوئے, تو اس جگہ پہ کھڑی ہے قدم جمائے ہوئے, جہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں انبیاء زینب, جہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں انبیاء زینب, بچا کے لائی امامت جو جلتے خیمے سے. ثانی مصرع دیکھیے گا بھائی. بچا کے لائی امامت جو جلتے خیمے سے, کہا حسین نے نیزے سے شکریہ بچا کے لائی امامت جو جلتے خیمے سے, بچا کے لائی امامت جو جلتے خیمے سے, کہا حسین نے نیزے سے شکریہ شکریہ زینب, بچا کے لائی امامت جو جلتے خیمے سے, کہا حسین نے نیزے سے شکریہ زینب, کہا حسین نے نیزے سے شکریہ زینب, کہا حسین نے نیزے سے شکریہ زینب. شعر ملاحظہ فرمائے حضرات بطور خاص, ایک سلوات پڑھ دیں. جہاں پر لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں, زاہد بھائی, جہاں پر لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں, نماز شب بھی وہاں تو نے کی ادا زینب, نماز شب بھی وہاں جہاں پہ لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں, نماز شب بھی وہاں تو نے کی ادا زینب, نماز شب بھی وہاں تو نے کی ادا زینب, تجھے رسولوں کی صف میں جب آ کے دیکھتے ہیں,
تجھے رسولوں کی صف میں جب آ کے دیکھتے ہیں امام مانگتے ہیں تجھ سے مشورہ زینب، امام مانگتے ہیں تجھ سے مشورہ زینب، وہاں پہ بھی تو کھڑی ہے قدم جمائے ہوئے، تو اس جگہ پہ کھڑی ہے قدم جمائے ہوئے، جہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں انبیاء زینب، جہاں ٹھہر نہیں سکتے ہیں انبیاء زینب۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر اور حاضر کر رہا ہوں مدح حاضر میں ہی۔ ایک اور صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ یہ گزشتہ برس 3 شعبان دوسی پورا بنارس کا مصرع تھا کہ ضمیر خلق سویا تھا کیا بیدار زینب نے۔ ملاحظہ فرمائیں نایاب بھائی ضمیر خلق سویا تھا کیا بیدار زینب نے، بنا کر فتح سرور سرخ یہ اخبار زینب نے، بنا کر فتح سرور سرخ یہ اخبار زینب نے، بنا کر فتح سرور سرخ یہ اخبار زینب نے، لکھی ہے ہر خبر میں ظالموں کی ہار زینب نے، لکھی ہے ہر خبر میں ظالموں کی ہار زینب نے، کیا ہے شام میں خطبوں سے ایسا وار زینب نے، مصرع ملاحظہ کریں گے حضرات، کیا ہے شام میں خطبوں سے ایسا وار زینب نے، ارے گرا دی ظلم کی اٹھتی ہوئی دیوار زینب نے، گرا دی ظلم کی اٹھتی ہوئی دیوار زینب نے، گرا دی ظلم کی اٹھتی ہوئی دیوار زینب نے، زمین کربلا پر مقصد شبیر کی خاطر، زمین کربلا پر مقصد شبیر کی خاطر، کیے 2 لال اپنے جعفر تیار زینب نے، کیے 2 لال اپنے جعفر تیار زینب نے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ آخر میں ایک مطلع اور 2-3 شعر اور حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، چھوٹی بہر کا ایک کلام ہے، مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ مطلع ملاحظہ کریں گے سرکار۔ جب ہنسی کا وار ہو گیا 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 ارے حرملا شکار ہو گیا حرملا شکار ہو گیا
شعر ملاحظہ کریں، اسٹیج سے داد چاہوں گا کہ جن کو مارنے چلا تھا ہرے، 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 ارے ان پہ ہی نثار ہو گیا، ان پہ ہی نثار ہو گیا، جن کو مارنے چلا تھا ہرے، ان پہ ہی نثار ہو گیا۔ کلام کے سارے شعر چھوڑتے ہوئے صرف 2 شعر آخر کے، ایک سلوات پڑھنے پہلے مل جل کے مطلب جن کو مارنے چلا تھا ہرے، ان پہ ہی نثار ہو گیا، جب جری کے ہاتھ میں 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 گیا، ارے نیزہ ذوالفقار ہو گیا، نیزہ ذوالفقار ہو گیا۔ بہت شکریہ حضرات، بہت محبتوں سے سنا آپ نے آخری شعر اور آپ سے رخصت۔ جب جری کے ہاتھ میں گیا، نیزہ ذوالفقار ہو گیا۔ لکھنؤ کے مزاج کا شعر حاضر کر رہا ہوں کہ پہلے لعنت ایک لفظ تھا، 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 ارے اب یہ بے شمار ہو۔ بس اطمینان رکھیے، بس 2-3 شاعر اور ہیں، بس اطمینان رکھیے تھوڑی دیر اور۔ اس طریقے سے پہلے لعنت ایک لفظ تھا، اب یہ بے شمار ہو گیا۔ بہت اچھی محفل ہو رہی ہے، اتنا تو امید بھی نہیں تھی کہ اس موسم میں اتنی خوبصورت محفل ہوگی، مگر دیکھیے جو لوگ جا رہے ہیں کسی ضرورت کے تحت تو چلے جائیں، پھر چلے آئیں گے، مگر جو سوچ کے اگر وہ چیز اٹھے گا آدمی تو ابھی جب تک کہ کھانا شروع نہیں ہوگا، جب تک محفل ختم نہیں ہوگی، ہاں تو پہلے محفل سن لیں، ثواب میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد میں پھر ہم لوگ سب چلیں گے۔ تھوڑا قریب آ جائیں بھیا، قریب آ جائیں، آپ لوگوں کا انتظار ہے۔ وہ دیکھیے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آپ لوگوں کے والدین دیکھ رہے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے تو سہارا دینے کے لیے بنے ہیں، سہارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آ جائیے، قریب آ جائیے، آپ لوگ قریب آ جائیں بھائی، آ جائیں آپ لوگ بھی آ جائیں۔ ہاں آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم بڑی خوبصورت چہرے ہیں، ان چہروں کو کیمرے میں آنا چاہیے، اور یہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آگے آ جائیں گے تو کیمرے میں آئیں گے۔ بھیا تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، جس سے وہ نوجوان جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں گے، آپ لوگ آگے آ جائیں۔ ہاں اسی طریقے سے بہت بہت شکریہ۔ یہ نہیب سی آواز پہ جب آپ لبیک آپ کہیں آگے آ رہے ہیں، ہاں ہمیں آپ کانپور کے، لکھنؤ کے، ایک ساتھ اعظم گڑھ کے، تینوں جگہ کے ہیں، تو آپ کو تو آگے رہنا چاہیے۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں بھائی جان، تھوڑا سا بس، یہ اچھی بات ہوئی۔ ہاں ایسے ہی ماحول بنا رہے، محفل میں 2 شاعر پڑھیں، 3 شاعر پڑھیں، کہیے تو 2-2 منٹ میں شاعروں سے پڑھواؤں، مگر جس کو سنے سب کو قاعدے سے سنے۔ کیوں عمران صاحب، یہی بات ہے نا؟ اچھا ایک ساتھ کبھی آپ نے آغا سروش حیدرآباد، وفا حیدرآبادی، پروفیسر ناصر نقوی، ان لوگوں کو کبھی ایک ساتھ کبھی سنا ہے؟ مولانا نصیر اعظمی، ان لوگوں کو کبھی ایک ساتھ سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ نذیر باقری صاحب، ان لوگوں کو ایک ساتھ نہیں سنا ہوگا۔ میں سنا نسیم الظفر صاحب، ڈاکٹر نسیم الظفر صاحب، اب ان لوگوں کو سنانے کے لیے کم سے کم 2 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، اور میں 2 منٹ میں سنا ہی دیتا ہوں ان لوگوں کو، ہے نا؟ ایک مصرع ہوا تھا کہ ہے یقین مجھ کو کہ ایک دن بخشوائیں گے حسین۔ اب اس میں یہ ساری شخصیتیں تھیں، ایک مصرع سنا رہا ہوں ان کا، ایک شعر، مطلب پڑھ رہا ہوں نذیر باقری صاحب کا، اس کے بعد نظامت نہیں کروں گا۔ مطلب پڑھ رہا ہوں نذیر باقری صاحب کا، ہے یقین مجھ کو کہ ایک دن بخشوائیں گے حسین، جب شہادت کو گلے اپنے لگائیں گے حسین، زندگی دین محمد کی بڑھائیں گے حسین،
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہی لکھنؤ سنتا ہے تو ایسا ہی سنے. جب شہادت کو گلے اپنے لگائیں گے حسین، زندگی تیز زندین محمد کی بڑھائیں گے حسین. پروفیسر ناصر نقوی صاحب نے کہا کہ اللہ اللہ تیری قسمت حرس غازی بن گیا، تیرے استقبال کو خود چل کے آئیں گے حسین. اللہ اللہ تیری قسمت حسین غازی. آ جاؤ آگے، آ جاؤ آگے، آ جاؤ آگے، آ جاؤ. ہاں آگے آ کے بیٹھو، آگے آ جاؤ. اللہ اللہ تیری قسمت حرس. اتنے 2-3 لاکھ روپے لگیں گے ان سب شاعروں کو بلانے میں، ہے نا. اللہ اللہ تیری قسمت حرس غازی بن گیا. ایک شعر دھیرے سے پڑھوں. اللہ اللہ تیری قسمت حرس غازی بن گیا. سنیے، اللہ اللہ یہ کام صرف میں ہی کرتا ہوں محفلوں میں، کچھ لوگ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اللہ تیری قسمت حرس غازی بن گیا، تیرے استقبال کو خود چل کے آئیں گے حسین. کربلا کے واسطے کعبے کو روکا جائے گا. کربلا کے واسطے کعبے کو روکا جائے گا. آ کے جب پشتے نبی پر بیٹھ جائیں گے صدارت انہی کی تھی، علی جناب مولانا ماں صاحب کی صدارت تھی جو پروگرام پڑھ رہا. آ کے جب پشتے نبی پر بیٹھ جائیں گے حسین. مولانا نصیر اعظمی صاحب نے جب تو کیا شعر کہا؟ آ کے جب پشتے نبی پر بیٹھ جائیں گے حسین، آ کے جب پشتے نبی پر بیٹھ جائیں، حج کو عمرے سے بدل کر جائیں گے کرب و بلا. یہ میری قسمت کی کتنا داد لیتا ہوں. حج کو عمرے سے بدل کر جائیں گے کرب و بلا. ساری دنیا حج کرے گی، حج بچائیں گے حسین. پہلا شعر پڑھوں گا یہاں سے آغا سروج صاحب کا، دوسرا شعر پڑھوں گا نسیم الظفر صاحب کا، تیسرا شعر پڑھوں گا وفا حیدرآبادی صاحب کا، چوتھا شعر پڑھوں گا معروف سرسری صاحب کا. سمجھ لو ایک محفل پڑھ رہا ہوں. کربلا کے واسطے کعبے کو روکا جائے گا. ساری دنیا حج کرے گی، حج بچائیں گے حسین. ساری دنیا حج کرے گی، حج بچائیں گے حسین. آغا سروج صاحب نے کہا روئے گا روئے گا روئے گا جب ظلم رن میں بے صبا سے ہار کر اپنے اصغر کے لبوں سے مسکرائیں گے حسین. اپنے اصغر کے روئے گا جب ظلم رن میں بے صبا سے ہار کر اپنے اصغر کے لبوں سے مسکرائیں گے حسین. نسیم الظفر صاحب نے کہا کیا لکھے گا؟ نسیم الظفر کہتے ہیں کیا لکھے گا؟ کربلا کا فیصلہ کوئی یزید، فیصلہ خود نو کے نیزہ پر سنائیں گے. کیا لکھے گا؟ اب ایک شعر یہ میری قسمت ہے کہ کتنا داد لیتا ہوں، اور اسی کو لوگ کہتے ہیں فضائل سے مصائب، فضائل سے مصائب، مصائب سے فضائل. اسی کو کہتے ہیں سچا فضائل، مصائب سے فضائل. اور پوری دنیا کھڑے ہو کے داد دے دے تب بھی کم ہے. 2 شعر یہاں سے پڑھنا ہے. کیا لکھے گا فیصلہ کربلا کا؟ 2 شعر یہاں سے وہ شعر سنیں. کیا لکھے گا کربلا کا فیصلہ کوئی یزید. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب مجھے پڑھنا اٹک اٹک کے پڑھتے تھے، بھول جاتے تب بھی یہ لوگ داد دیتے تھے بچپن سے. ہاں کانپور میں تو بچپن سے، ہاں اب جب سے داد دے رہے ہیں، جب سے ہم لوگ بھول جاتے تھے پڑھنا کیا پڑھنا ہے. تو اگر یہ شعر میری قسمت ہے، مگر خدا کی قسم گھر تک یاد کرتے ہو، آئندہ سال تک یاد رکھیں گے. کیا لکھے گا کربلا کا فیصلہ کوئی یزید، فیصلہ خود نو کے نیزہ پر سنائیں گے حسین. ارے لاش 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 اکبر کی اٹھا کر شکر کا سجدہ کیا، ظلم سمجھا تھا کہ ہمت ہار جائیں گے.
اکبر کی اٹھا کر سرور بھائی آخری کا شعر ایک شعر اور سنا دوں، اس کے بعد آخری شعر، اور اس سے بڑا شعر مجھے اس سال کسی کا شعر نہیں لگا. 50-60 ہزار شعر یاد ہیں، مگر اس سال اس سے بڑا شعر مجھے کسی کا لگا نہیں. اپنی پسند شعر سناؤں گا، مگر اس سے پہلے کہ کیا لکھے گا کربلا کا فیصلہ کوئی ایسی فیصلہ خونوں کے نیزہ پر حسین اٹھائیں گے حسین، کہ لاش ماروسی سی لاش اکبر کی اٹھا کر شکر کا سجدہ کیا، ظلم سمجھا تھا کہ ہمت ہار جائیں گے حسین. کلیم بجنوری کہتے ہیں ظلم سمجھا تھا کہ ہمت ہار جائیں گے حسین. کربلا میں دیکھ کی عزت پر جب آئے گی نماز، دیکھ لینا سر نہیں سجدہ بچائیں گے. آخری شعر سب کھڑے ہو کے داد دے دیں تب بھی کم ہے. آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں، وفا حیدرآبادی کا آخری شعر، سب کھڑے ہو کے داد دے دیں تب بھی شعر پہ کم ہے. کہ کیا لکھے گا کربلا کا فیصلہ کوئی عظیم فیصلہ خودوں کے نیزہ پر سنائیں گے حسین. فیصلہ خودوں کے روئے گا جب ظلم رن میں بے زباں سے ہار کر، اپنے اصغر کے لبوں سے مسکرائیں گے حسین، اپنے اصغر کے لبوں سے مسکرائیں گے حسین. آخری شعر کہ وہاں سے لائے گی سکینہ، وہاں سے لائے گی سکینہ، وہاں سے لائے گی سکینہ شام کے زندان تک تشنگی کو جس جگہ پر چھوڑ جائیں گے حسین. جب فضائل پہ آنسو آ جائیں تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. خدا کی قسم بڑی کامیاب میں اچھا نہیں پڑھ رہا ہوں، اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں، میں اچھا نہیں پڑھ رہا ہوں. لاش اکبر کی اٹھا کر شکر کا سجدہ کیا، ظلم سمجھا تھا کہ ہمت ہار جائیں گے حسین. وہاں سے لائے گی سکینہ شام کے زندان تک. کوئی بات نہیں، شعر پہ داد ملے یا نہ ملے، مگر شعر بڑا ہوتا ہے. وہاں سے لائے گی سکینہ شام کے زندان تک تشنگی کو جس جگہ پر چھوڑ جائیں گے حسین. آئیے حضرات، وفا حیدرآبادی صاحب کا یہ شعر ہے نا. میں گزارش کر رہا ہوں، میں نے کبھی کبھی میرا بھی دل ہوتا ہے کہ میرے دوست اور میرے بہت قریبی لوگوں نے محفل آرگنائز کی، تو میں سوچتا ہوں کہ کچھ شعر سنا کے جاؤں جس سے میں، اور نہیں تو وقت تو کہہ رہا کہ اب نظامت ہی نہ کی جائے، اور شاید اب کروں بھی نہ نظامت. میں گزارش کر رہا ہوں، اس وقت محب مورانوی صاحب، ابھی سجاد حلوری صاحب باقی ہیں، ابھی نایاب بلیاوی صاحب باقی ہیں، ابھی اور شعراء ہیں، مگر میں اس وقت بہترین تخیل اور بہترین انداز جناب محب مورانوی صاحب. معزز سامعین حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے تو اس جشن پرنور کے ساتھ ساتھ شہزادی صبر و وفا بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. اتنے بلند اشعار ہمارے زاہد بھائی پڑھ دیتے ہیں قبل شعر کہ شاعر کو سوچنا پڑتا ہے وہ شروعات کہاں سے کرے. یقیناً اللہ ان کو سلامت رکھے. میں پڑھوں گا انشاءاللہ. نہیں دے پائیں گے آپ. ایک بلند سلوات پڑھیں آپ حضرات. دینے کے لیے تیار، کانپور کبھی پیچھے نہیں رہا ہے کسی بات. سلوات پڑھیں آپ حضرات ایک بار. منظر بھائی، ایک نور ہے زمین سے تا حد آسماں. آج کی اس مبارک شب کا ایک منظر ہے شروعاتی 2 مصروں میں. ایک نور ہے زمین سے تا حد آسماں، جیسا سحر کا رنگ تھا ویسی ہی شام ہے. ایک نور ہے
زمین سے تا حد آسماں، جیسا سحر کا رنگ تھا ویسی ہی شام ہے، یہ جشن ہے خطیب سلونی کی زین کا، یہ جشن ہے خطیب سلونی کی زین کا، ہوٹوں پہ آج رات خاموشی حرام ہے۔ ایک نور ہے زمین سے تا حد آسماں، جیسا سحر کا رنگ تھا ویسی ہی شام ہے، یہ جشن ہے خطیب سلونی کی زین کا، ہوٹوں پہ آج رات خاموشی حرام ہے۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ خطائے شب سے سحر کی سخا میں آتے ہیں۔ دیکھیں جناب حر کے ساتھ ان کا بھائی، ان کا غلام، ان کا بیٹا، تینوں ان کے ساتھ نکل کے آئے تھے۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں منظر بھائی، خطائے شب سے سحر کی سخا میں آتے ہیں، گھٹن کی شاخ کے طائر فضا میں آتے ہیں۔ خطائے شب سے سحر کی سخا میں آتے ہیں، گھٹن کی شاخ کے طائر ہوا میں آتے ہیں، اور کہاں یہ سمجھیں گے ماتم کے نقش کی آیت۔ سنیے تو قافیہ، کہاں یہ سمجھیں گے، کہاں یہ سمجھیں گے ماتم کے نقش کی آیت، یہ ابن جہل ہیں تبت یدا میں آتے ہیں۔ خطائے شب سے سحر کی سخا میں آتے ہیں، یہ ابن جہل ہے، گھٹن کی شاخ کے طائر فضا میں آتے ہیں، کہاں یہ سمجھیں گے ماتم کے نقش کی آیت، یہ ابن جہل ہیں تبت یدا میں آتے ہیں۔ ایک مطلع اور 4 اشعار، اس کے بعد ایک طرحی کلام اور زحمت تمام۔ 4 شعر کے لیے خصوصی توجہ، جو بھی حضرات جتنے بھی ہیں خصوصی توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ مطلع اگر لکھنؤ میں اس کا حق نہیں ادا ہوا تو افسوس رہے گا مجھے۔ ایک قیمتی مطلع میں اپنی زندگی کا حاضر کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، ملاحظہ کریں۔ کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا، دیکھیے دوسرا مصرع، کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا، ایسا کہتے آپ تھا آنکھوں میں بھی پانی نہ تھا۔ کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا، ایسا کہتے آپ تھا آنکھوں میں بھی پانی نہ تھا، آنکھوں میں بھی پانی نہ تھا، سجدہ عاشور کی عظمت پر بولے جبرائیل، کیا بولے ملاحظہ کیجئے گا، سجدہ عاشور کی عظمت پر بولے جبرائیل، اتنا تو سجدہ محمد کا بھی طولانی نہ تھا۔ کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا، ایسا کہتے آپ تھا آنکھوں میں بھی پانی نہ تھا، سجدہ عاشور کی عظمت پر بولے جبرائیل، اتنا تو سجدہ محمد کا بھی طولانی نہ تھا،
چھوڑ کر اطرت کو بس قرآن لے کر آئے تھے. سنیے گا دوسرا مصرع. چھوڑ کر اطرت کو بس قرآن لے کر آئے تھے. مصرع اولا تھا لیکن مصرع ثانی نہ تھا. سجدہ عاشور کی عظمت پر بولے جبرائیل. اتنا تو سجدہ محمد کا بھی طولانی نہ تھا. چھوڑ کر اطرت کو بس قرآن لے کر آئے تھے. مصرع اولا تھا لیکن مصرع ثانی نہ تھا. مصرع اولا تھا لیکن مصرع ثانی نہ تھا. مصرع ثانی نہ تھا. خود بہت قیمتی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے. خود نصیب حر نے ڈھونڈی ہے رہ باغ جنا. اس کی دلیل انشاءاللہ دوسرے مصرے میں دیکھے گا عزیزم. خود نصیب حر نے ڈھونڈی ہے رہ باغ جنا. یہ وہ گل ہے جو چمن کے زیر نگرانی نہ تھا. خود نصیب حر نے ڈھونڈی ہے رہے باغ جنا. یہ وہ گل ہے جو چمن کے زیر نگرانی نہ تھا. کر کے ماتم بھائی کا زینب نے ثابت کر دیا. کر کے ماتم بھائی کا زینب نے ثابت کر دیا. وہ عزا خانہ تھا شہ کا قصر سلطانی نہ تھا. کر کے ماتم بھائی کا زینب نے ثابت کر دیا. وہ عزا خانہ تھا شہ کا قصر سلطانی نہ تھا. کوفہ احساس میں ابر پشیمانی نہ تھا. ایسا قحط آپ تھا آنکھوں میں بھی پانی نہ تھا. اب یہاں سے دو مطلب گن کر 5 سے 6 اشعار بس. ترہی کلام اور زحمت تمام آپ کی. ایک صلوات پڑھیں حضرات. زاہد بھائی اور حسن بھائی حضرت بھائی ملاحظہ کریں. صدائے محور تطہیر حل عطا زینب. دوسرا مصرع انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. صدائے محور تطہیر حل عطا زینب. اگر مدینہ ہے زہرا تو کربلا زینب. صدائے محور تطہیر حل عطا زینب. اگر مدینہ ہے زہرا تو کربلا زینب. وہیں رکے گا زبانوں کا قافلہ زینب. کہاں رکے گا؟ وہیں رکے گا زبانوں کا قافلہ زینب. جہاں پہ کھینچ دیا تم نے دائرہ زینب. وہیں رکے گا زبانوں کا قافلہ زینب. جہاں پہ کھینچ دیا تم نے دائرہ زینب. جہاں پہ کھینچ دیا تم نے دائرہ زینب. اب یہاں سے شعر ملاحظہ کریں. ایک شعر خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک سائنٹیفک پہلو بھی ہے اس شعر میں. ملاحظہ کریے منظر بھائی خصوصی توجہ. اب اس کو اس کے ہی آنسو رہا کرائیں گے. اب اس کو اس کے ہی آنسو رہا کرائیں گے. سمندروں سے بنائے گی اب ہوا زینب. تھوڑا تھوڑا جڑ جائیں. حوصلہ افزائی. صدائے محور تطہیر حل عطا زینب. اگر مدینہ ہے زہرا تو کربلا زینب. اب اس کو اس کے ہی آنسو رہا کرائیں گے. سمندروں سے بنائے گی اب ہوا زینب.
تمہارے شہر کریمی کے در پہ شاہوں نے، تمہارے شہر کریمی کے در پہ شاہوں نے خود اپنے تاجوں کو کاسا بنا دیا زینب. ارے ملاحظہ میرے ساتھ رہیں. تمہارے شہر کریمی کے در پہ شاہوں نے، تمہارے شہر کریمی کے در پہ شاہوں نے خود اپنے تاجوں کو کاسا بنا دیا. زینب اٹھو کہ غیث کی انگڑائی لے رہا ہے جری. اٹھو کہ غیث کی انگڑائی لے رہا ہے جری. تیرے ہی بس میں ہے محشر کو روکنا زینب. اٹھو کہ غیث کی انگڑائی لے رہا ہے جری. تیرے ہی بس میں ہے محشر کو روکنا زینب. تیرے ہی بس میں ہے محشر کو روکنا زینب. اٹھو کہ غیث کی انگڑائی لے رہا ہے جری. تیرے ہی بس میں ہے محشر کو روکنا زینب. اور حاصل کلام شعر حاضر کرنے جا رہا ہوں. منظر بھائی دیکھیے گا شاید کوئی بات ہو تو ساتھ دے دیے گا، دعاؤں سے نماز لیجیے گا. اٹھو کہ غیث کی انگڑائی لے رہا ہے جری. تیرے ہی بس میں ہے محشر کو روکنا زینب. پناہ شام غریباں میں ہے شب ہجرت. پناہ شام غریباں میں ہے شب ہجرت. مگر یہاں تیرا واجب ہے جاگنا زینب. پناہ شام غریباں میں ہے شب ہجرت. مگر یہاں تیرا واجب ہے جاگنا زینب. کوئی غذا میری عاشور کو قبول نہیں. کوئی غذا میری عاشور کو قبول نہیں. زباں پہ رکھ گئی ذائقوں کا ذائبہ، زباں پہ رکھ گئی ذائقے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. کوئی غذا میری عاشور کو قبول نہیں. زباں پہ رکھ گئی فاقوں کا ذائقہ زینب. کوئی غذا میری عاشور کو قبول نہیں. زباں پہ رکھ گئی فاقوں کا ذائقہ زینب. ردائیں پھر سے سرے حل عطا پر رکھتے ہوئے. دیکھیں حقیقت بھی ہے، بہت بڑا کرم شہزادی کا اس اسلام کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر. ملاحظہ کی جگہ ردائیں پھر سے سرے حل عطا پر رکھتے ہوئے خدا کہے گا قیامت میں شکریہ زینب. ردائیں پھر سے سرے حل عطا پر رکھتے ہوئے خدا کہے گا قیامت میں شکریہ زینب. خدا کہے گا قیامت میں شکریہ زینب. خدا کہے گا قیامت میں شکریہ زینب. اور ایک مطلع ہے، وہ میرے چھوٹے بھائی عمران بھائی ہیں، ان کی فرمائش ہے. بس ایک مطلع ہے، ابھی اس مصرے پر چند شعر ابھی میرے زاہد بھائی نے بھی پڑھے ہیں. ایک مطلع ہے میرا اور حاضر کیے دے رہا ہوں، وہ زحمت تمام. اس مطلع کا پس منظر ہے کہ مولا عباس جب ترائی پہ پانی کی سبیل کے لیے گئے ہیں تو ادھر خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے کوزے لیے ہوئے اپنے چچا کا انتظار کر رہے تھے. ایک یہ منظر ہے، صرف 2 مصرے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں.
ہر موج اس خیال تلے شرمسار ہے، ہر موج اس خیال تلے شرمسار ہے، دریا پہ چند کوزوں کا پانی ادھار ہے۔ ہر موج اس خیال تلے شرمسار ہے، دریا پر چند کوزوں کا پانی ادھار ہے۔ بہت شکریہ حضرات۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں بغیر کہ میں نے وعدہ کیا تھا حضرات سے کہ میں نظامت شاید میں نہ کروں، صرف آواز دیتا رہوں، مگر ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ جشن فاتح کربلا جو لکھنؤ شہر کا تاریخی جشن ہے وہ 2 فروری روزہ کاظمین میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے تمام علماء اس میں شعر پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سجاد حلوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے سلوات سے استقبال کریں۔ بس بہت زیادہ سے زیادہ 30 منٹ اور یہ محفل ہے، اس کے بعد میں آئندہ سال کے لیے ملتوی، بہت زیادہ 30 منٹ بس۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ حضرات، یقیناً بڑی بابرکت شب ہے اور یقیناً بڑی معتبر تاریخ ہے۔ آپ بیبی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے اور یقیناً یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے۔ میں ارے آ جائیں گے، کوئی یہی جو بچے باہر گھوم رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم آپ اپنے گھر سے کہہ کے آئیں کہ مسجد میں جا رہے ہیں تو محفل ہی میں رہیے۔ ہاں، جو بچے باہر گھوم رہے ہیں ان سے گزارش ہے، اتنا تو سمجھدار ہیں آپ حضرات کہ یہ پوری دنیا میں اس قوم سے سیکھا ہے بیٹھنے کا سلیقہ، اٹھنے کا سلیقہ، چلنے کا سلیقہ، تو آپ حضرات اس قوم کی پوری طریقے سے جس قوم میں ہیں اس قوم کو پوری طریقے سے مد نظر رکھتے ہوئے براہ کرم فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں تو فرش مسرت پر۔ حضرات، یہیں سے میں پیش کرتا ہوں۔ یقیناً کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات مسلسل سماعت کر رہے ہیں ہر شاعر کو، یقیناً بہت اچھی طرح سے خوبصورت سماعتیں ہیں۔ 4 مصرے یہیں سے پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ حضرات ہو جائیں گے۔ علی کی بیٹی ہوں، کیا بات ہے، اور علی کی بیٹی ہوں، سب کو بتا کے چھوڑوں گی۔ ارے سلامت رہیں جی، شاد رہیں، آباد رہیں۔ علی کی بیٹی سب کو بتا کے چھوڑوں گی، اے ظلم میں تیری دھجی اڑا۔ اب تیسرا چوتھا مصرع کہ چھوڑوں گی، علی کی بیٹی ہوں، سب کو بتا کے چھوڑوں گی، جہاں سے بیعت فاسقوں نے سر اٹھایا تھا، اور جہاں سے بیعت فاسقوں نے سر اٹھایا تھا، عزا کا فرش وہیں پر بچھا،
शाद रहें, आबाद रहें। जहाँ से बैत फासिक ने सर उठाया था, अज़ा का फर्श वहीं पर बिछा के छोड़ूंगी। और ये शेर मैं 4 मिसरे नज़्म करता हूँ, मुझे याद आ गया, समाअत कर लें हजरात। सानिए फातिमा ज़हरा की दुआ बाकी है, हाय 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 जी, ये शाद रहे अज़ादार। सानिए फातिमा ज़हरा की दुआ बाकी है, दुआ बाकी है। मिट गया कसरे सितम करबो बला, मिट गया कसरे सितम करबो बला बाकी है। हश्र तक कोई भी बेपर्दा नहीं कर सकता, हश्र तक कोई भी बेपर्दा नहीं कर सकता। सरपा इस्लाम के ज़ैनब की रिदा, सलामत रहें मिलके, या लिया लिया लिया। सर पर इस्लाम के ज़ैनब की रिदा बाकी है, सर पर इस्लाम के ज़ैनब की रिदा बाकी है। और हजरात यहीं से मैं 4 मिसरे नज़्म करता हूँ। मुलाहिज़ा करेंगे भाई, ख़ास तौर से देखिए आज का मिसरा है कि इमाम लेते हैं तुमसे ही मशवरा, मिसरा क्या है? माशाअल्लाह, दरूद और हज़ारों सलाम ज़ैनब पर। मैं 4 मिसरे अव्वलन नज़्म करता हूँ, यहीं से एक सिलसिला हो जाएगा मेरे साथ, बिल्कुल मिसरे पे मैं पेश करना चाहता हूँ बिला किसी तमहीद। अदाशना से अलमदार करबला ज़ैनब, अदाशना से अलमदार करबला ज़ैनब, अदाशना से अलमदार करबला ज़ैनब। मिजाजे सब्र हुसैनी का आईना, मिजाजे सब्र हुसैनी का आईना ज़ैनब, आईना ज़ैनब। तुझे सलाम करे क्यों न मज़हबे इस्लाम, तेरा जिहाद है इस्लाम की बका, तेरा जिहाद है इस्लाम की बका ज़ैनब, तेरा जिहाद है इस्लाम की बका ज़ैनब। और हज़रात मैं ये 4 मिसरे चूँकि मुझे शुरू में पढ़ना था मगर मुझे याद आ गया है, मैं पेश कर देता हूँ, एक मैसेज भी है, देखिएगा। आम है तेरा ये लक़ब ज़ैनब, ज़रा बेदारी से मेरे भाई, आप मजलिस हुसैन भी सुनते हैं और आप बीबी का जश्न है, आज फ़र्श मसरत है, फ़र्श अज़ा पर भी बैठने का लुत्फ़ आपको यकीनन जन्नत में बैठ करके जन्नत वालों का जिक्र सुनते हैं।
تو آج بھی ذرا ایک ماحول ایسا لگے کہ واقعاً شہزادی کا جشن شہزادی کی بارگاہ میں ہے. اب سنیں. عام ہے تیرا یہ لقب زینب، عام ہے تیرا یہ لقب زینب، عام ہے تیرا یہ لقب زینب، فاتح شام زین اب زینب. ہائے 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 کریں گے. عام ہے تیرا یہ لقب زینب، فاتح شام زین اب زینب، زین اب زینب. باوضو ہو کے جشن میں بیٹھو، باوضو ہو کے جشن میں بیٹھو، کیا پتہ آ نہ جائے یہاں پر کب زینب. کیا پتہ آ نہ جائے کب زینب، کیا پتہ آ نہ جائے کب زینب، کیا پتہ آ نہ جائے کب زینب. بس حضرات میں یہیں سے حاضر کرتا ہوں. ایک مطلب اور 2-3 شعر سماعت کریں گے. شعر سنتے ہیں قسم خدا کی آپ. میں حاضر کرتا ہوں یہیں سے، ملاحظہ کریں گے. ہاں سکون شاہ ولایت، سکون شاہ ولایت علی کی بیٹی ہے. ذرا بیدار ہو جائیں. سکون شاہ ولایت علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے. سکون شاہ ولایت علی کی بیٹی ہے، خود اپنے باپ کی زینت علی کی بیٹی، خود اپنے باپ کی زینت علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے. سکون شاہ ولایت علی کی بیٹی ہے. شعر نظر کرتا ہوں حضرات، ملاحظہ کریں گے ذرا بیداری سے. سکون شاہ ولایت علی کی بیٹی ہے، خود اپنے باپ کی زینت علی کی بیٹی ہے. منائے کیوں نہ خوشی آج تاجدار نجف، ہائے 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 ہائے. منائے کیوں نہ خوشی آج تاجدار نجف، منائے کیوں نہ خوشی آج تاجدار نجف. علی کے واسطے رحمت علی کی بیٹی، علی کے واسطے رحمت علی ہے، علی کے واسطے رحمت علی کی بیٹی ہے. شعر پیش کرتا ہوں، بزرگان کی خاص دعائیں چاہتا ہوں. انہی کے لہجے میں، انہی کے لہجے میں گونجی صدائے ہائے حسین، انہی کے لہجے میں گونجی صدائے ہائے حسین، انہی کے لہجے میں گونجی صدائے ہائے حسین. ہر ایک صدی کی ضرورت علی کی بیٹی، کی ضرورت علی کی بیٹی ہے. سلسلے کا 2 شعر نظر کرتا ہوں حضرات. علی کا بیٹا نمازوں کی ہے نماز اگر، عمران بھائی. علی کا بیٹا نمازوں کی ہے نماز اگر، علی کا بیٹا
نمازوں کی ہے نماز اگر شریعتوں کی شریعت علی کی بیٹی ہے علی کا بیٹا نمازوں کی ہے نماز اگر شریعتوں کی شریعت علی کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے آخری شعر زاہد بھائی یہ کہہ رہا ہے جہاں سے حسین کا سجدہ یہ کہہ رہا ہے جہاں سے حسین کا سجدہ یہ کہہ رہا ہے جہاں سے حسین کا سجدہ نماز صبر کی نیت علی کی بیٹی ہے نماز صبر کی نیت علی کی بیٹی ہے علی کی بیٹی ہے نماز صبر کی نیت علی کی بیٹی ہے ایک مطلع اور چند اشعار میں مصرے پہ حاضر کرتا ہوں حضرات سماعت کریں گے بہت جلدی جلدی ہاں کوئی بتائے گا کوئی بتائے گا کیا تیرا مرتبہ زینب کوئی بتائے گا کیا تیرا مرتبہ زینب بھائی تھوڑی دیر بیدار ہو جائیں بیدار ہو جائیں کوئی بتائے گا کیا تیرا مرتبہ زینب کوئی بتائے گا کیا تیرا مرتبہ زینب ارے سلام کہتی ہیں سلام کہتی ہے خود تجھ کو کربلا ہائے 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 سلام کہتی ہے خود تجھ کو کربلا زینب سلام کہتی ہے ثانیہ مطلب پیش کرتا ہوں کیا ہے تیرا جو آپ سب کی جانب سے کیا ہے تیرا جو محفل میں تذکرہ زینب کیا ہے تیرا جو محفل میں تذکرہ زینب دعائیں دینے لگی مجھ کو فاطمہ ہائے 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 زینب دعائیں دینے لگی مجھ کو فاطمہ زینب شعر نظم کرتا ہوں نوجوانوں ذرا بیدار ہو جاؤ خاص طور سے جی جہاں سے نام ستم کا مٹا کے آؤں گی سنیے گا چچا ارے جہاں سے نام ستم کا مٹا کے آؤں گی
ارے چلی ہے کر کے مدینے سے فیصلہ، چلی ہے مدینے سے فیصلہ، زینب چلی ہے کر کے، جری کے بعد سنبھالا ہے پرچم نصرت، ہائے جری کے بعد سنبھالا ہے پرچم نصرت، اور جری کے بعد سنبھالا ہے پرچم نصرت، ہوا نہ بھائی کے مقصد میں فاصلہ، بھائی کے دعا چاہتا ہوں عمار صاحب، مقصد میں فاصلہ زینب ہوا نہ بھائی کے، مقصد میں فاصلہ زینب۔ ایک نئے زاویے سے شعر، عزا کا فرش بچھا کر یزید کے گھر میں، ہائے عزا کا فرش بچھا کے یزید کے گھر میں، ارے دکھایا مجلس سرور کا راستہ، سلامت رہیں، دکھایا مجلس سرور کا راستہ، زینب دکھایا مجلس سرور کا راستہ، زینب ارے دہائی 700 کرسی نشین دینے لگے، دہائی 700 کرسی نشین دینے لگے، ہے تیرا خطبہ با انداز مرتضی، خطبہ با انداز مرتضی، زینب بچا کے لائی امامت کو جلتے خیموں سے، بہت جلدی بچا کے لائی امامت کو جلتے خیموں سے، ہے تیرے دم سے امامت کا سلسلہ، سے امامت کا سلسلہ، زینب ارے دکھائی دیتا ہے کردار فاتح خیبر، ہائے دکھائی دیتا ہے کردار فاتح خیبر، دکھائی دیتا ہے کردار فاتح خیبر، جو تیرے نام کا ہوتا ہے ترجمہ، زینب جو تیرے نام کا ہوتا ہے ترجمہ، زینب
جو تیرے نام کا کسی بھی حال میں چھوڑا نہ مقصد شہ کو، کسی بھی حال میں چھوڑا نہ مقصد شہ کو، دیا ہے تو نے امامت کو حوصلہ زینب۔ تضمین پیش کرتا ہوں، حضرات سماعت کریں گے۔ امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، ارے خدا ہی جانے کے، خدا ہی جانے کے منصب ہے تیرا کتنا عظیم۔ دعا چاہتا ہوں، خدا ہی جانے کے منصب ہے تیرا کتنا عظیم، امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، تم سے مشورہ زینب، امام مانگتے ہیں تم سے مشورہ زینب، امام مانگتے ہیں۔ اور حضرات آپ سب میرے ساتھ شریک ہیں، سب سے اخیر میں الہی رکھنا، الہی رکھنا پناہوں میں ان کے روزے کو، الہی رکھنا پناہوں میں ان کے روزے کو، الہی رکھنا پناہوں میں ان کے روزے کو، ہے ہر گھڑی لبے سجاد پر دعا زینب، ہے ہر گھڑی لبے سجاد پہ دعا زینب۔ سجاد حلوی صاحب، اور دیکھیں دو شاعر ہماری پیش میں بچے ہوئے ہیں، محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب ہیں اور ظفر فیض آبادی صاحب ہیں، استاد شاعر ہیں۔ میں پہلے گزارش کروں گا جناب ظفر فیض آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کے بعد محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب، اس کے بعد سعادت آپ کی تمام۔ طرح پہ چند اشعار ملاحظہ کر لیجئے، کریں گے کہ نثار خضر کی عمر دوام زینب پر، نثار خضر کی عمر دوام زینب پر، سلام بھیجیے اولیاء مقام زینب پر۔ اے شہر علم کے در لفظ تو عطا کر دے، اے شہر علم کے در لفظ تو عطا کر دے، میں لکھ رہا ہوں یہ تازہ کلام زینب پر۔ اے شہر علم کے در لفظ تو عطا کر دے،
میں لکھ رہا ہوں یہ تازہ کلام زینب پر، اٹھا کے ہاتھوں کو زہرا دعائیں دیتی ہیں، اٹھا کے ہاتھوں کو زہرا دعائیں دیتی ہیں، رکھا ہے میں نے جو بیٹی کا نام زینب پر۔ اٹھا کے ہاتھوں کو زہرا دعائیں دیتی ہیں، رکھا ہے میں نے جو بیٹی کا نام زینب پر۔ اور فلک کے چاند ستاروں میں روشنی نہ رہے، فلک کے چاند ستاروں میں روشنی نہ رہے، نظر جو ڈال دے ماہ تمام زینب پر، نظر جو ڈال دے ماہ تمام زینب پر۔ یہ تیرگی کی کہانی ہے، تیرگی کی کہانی یزید کی خاطر، شعر ملاحظہ کریں، ہے تیرگی کی کہانی یزید کی خاطر، اجالے بھیج رہے ہیں سلام زینب پر۔ اور زمانہ پست ہے، زینب بلند سے بھی بلند، زمانہ پست ہے، زینب بلند سے بھی بلند، کسی کا فرض نہیں احترام زینب پر۔ کسی کا فرض نہیں احترام زینب پر۔ اور نہ ہوتی یہ تو درود و سلام مٹ جاتا، نہ ہوتی یہ تو درود و سلام مٹ جاتا، درود اور ہزاروں سلام زینب پر۔ نہ ہوتی یہ تو درود و سلام مٹ جاتا، درود اور ہزاروں سلام زینب پر۔ اور شعر وضع کیجئے کہ علی کا عزم ہے، عباس کا کلیجہ ہے، علی کا عزم ہے، عباس کا کلیجہ ہے، تو صبر شہ کا چڑھا ہے قوام زینب پر۔ علی کا عزم ہے، عباس کا کلیجہ ہے، تو صبر شہ کا چڑھا ہے قوام زینب پر۔ اور کھلا رہی ہے نواسی خدیجہ کی اب بھی، کھلا رہی ہے نواسی خدیجہ کی اب بھی، ہے جانے کتنوں کا آب و توام زینب پر، ہے جانے کتنوں کا آب و توام زینب پر۔ اور جلال دیکھیے عباس کی جوانی کا، جلال دیکھیے عباس کی جوانی کا، ہوا ہے رنگ وفا کا تمام زینب پر۔ اور مدار جیت کا بھائی بہن کی ذات پہ تھا، مدار جیت کا بھائی بہن کی جیت پہ تھا، مدار جیت کا بھائی بہن کی ذات پہ تھا، جو کربلا شہیدی پر تو شام زینب پر۔ اور شعر مزہ کر لیجئے آخری شعر کہ بھڑکتے شعلوں میں عابد کی زندگی کے لیے، بھڑکتے شعلوں میں عابد کی زندگی کے لیے، نظر جمائے ہیں جلتے خیام زینب پر، نظر جمائے ہیں جلتے خیام زینب پر۔ اور مقطع ملاحظہ کر لیجئے کہ ظفر تمہارے مسائل کا حل بھی نکلے گا، ظفر تمہارے مسائل کا حل بھی نکلے گا، درود بھیجا کرو صبح و شام زینب پر۔ آخری شاعر ہماری فہرست کے ڈاکٹر نایاب الیاوی صاحب ہیں، اور وہ روبرو آنے والے ہیں، تھوڑا سا قریب آپ لوگ آ جائیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی جس کی زندگی رہی
وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جشن میں شریک ہوگا، اور مولا سب کی زندگی اور سب کو صحت و سلامتی دے کہ جو آئندہ سال پھر جتنے لوگ اس جشن میں ہیں اس میں اضافہ ہو جائے، پروردگار اس میں مومن کم نہ ہونے پائے، تھوڑا قریب آ جائے، بس آخری شاعر ہماری فہرست میں تھوڑا سا قریب آ جائیں بھائی، مجھے سکون مل جائے گا، میں سوچوں گا کہ شاید میری آواز آپ تک پہنچ گئی اور آپ نے میری بات کی تائید کی، بس اتنی بات اور کوئی بات نہیں ہے۔ نوجوان اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یہ آخری شاعر ہماری فہرست میں آج سرور بھائی کو دیکھا، منو بھائی کی یاد آ گئی کہ پروردگار منو بھائی کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے کہ عظیم شخصیت، کیا دیوانگی تھی محفلوں کی، ہاں کیا محفلوں کی دیوانگی تھی منو بھائی میں، ہے نا، کہ جس سے لکھنؤ نہیں بلکہ پوری دنیا کے شاعر ان کو پہچانتے تھے۔ اور سرور بھائی کو دیکھا اور جب بھی دیکھتا ہوں تو منو بھائی کی یاد آتی ہے، یا لکھنؤ کے کچھ مخصوص محفلوں میں جب پڑھتا ہوں تو منو بھائی کی ضرور یاد آ جاتی ہے۔ آئیے جس کے انتظار میں تھے آپ، میں اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جو سنگم الہ آباد ہے نا، برہمن جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے، بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے۔ میں جو لوگ باہر ہیں اگر وہ لوگ آ سکتے ہیں، آخری شاعر ہماری فہرست کا ہے، جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں۔ ایک مطلب ایک شعر پڑھ رہا ہوں، نایاب بھائی تھوڑا قلم کو روکیں، بڑا شعر مطلب پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو، اور شورا اکرام کو سنا رہا ہوں کہ غرور ہم اپنی پیاس کے جوہر دکھا کے جائیں گے۔ شورا اکرام داد دیں، عوام داد دے یا نہ دے، جو اہل علم ہے وہ داد دیں۔ ہم اپنی پیاس کے جوہر دکھا کے جائیں گے، غرور آپ کو ٹھوکر لگا کے جائیں گے۔ ہم اپنی پیاس کے جوہر دکھا کے جائیں گے، کوئی بات نہیں، اس وقت بتا دیجئے، ہم اپنی پیاس کے ٹھوکر، غرور آپ کو ٹھوکر لگا کے جائیں گے۔ چراغ کرب و بلا، دھیرے سے پڑھ دوں، چراغ کرب و بلا یوں جلا کے جائیں گے، تمام عمر نہ چھالے ہوا کے جائیں گے۔ ہاں یہ لکھنؤ ہے، اسی لکھنؤ میں شعر پڑھا جاتا ہے۔ آخری کے دو شعر کہ چراغ کرب و بلا یوں جلا کے جائیں گے، تمام عمر نہ چھالے ہوا کے جائیں گے، تمام عمر نہ چھالے ہوا کے جائیں گے، تو پسینہ موت کے ماتھے پہ ہوگا محشر میں، جب آستین کو اصغر چڑھا کے جائیں گے۔ پسینہ اور ایک شعر آخری کا، نیا بھائی آپ کو دعوت سخن دے رہا ہوں، سنیں آخری شعر۔ پورے دنیا میں لوگ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ گھر بنوایا قرضدار ہو گئے، پراپرٹی خریدی قرضدار ہو گئے، بیٹی کی شادی کی قرضدار ہو گئے، بیٹے کی شادی کی قرضدار ہو گئے، گاڑی خریدی قرضدار ہو گئے، ایک بندہ کوئی لیا ہو جو کہتے مجلس کیا قرضدار ہو گئے۔ پورے دنیا میں غریب سب کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، مگر جب اپنے گھر میں فرش اعضا بچھاتا ہے دنیا کے امیر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ شعر پڑھ رہا ہوں، شاید نوجوانوں اگر میری بات پہنچ جائے، بھیا کیمرہ کا لکھنؤ کی طرف گھمائیے زینبیہ میں، نوجوانوں اگر کھڑے ہو کے داد دو گے شعر پہنچ جائے گا۔ ہم اپنی پیاس کے جوہر دکھا کے جائیں گے، تمام عمر نہ چھالے ہوا کے جائیں گے، دیار سام میں اعلان جیت کا ہوگا، سروں کو خود ہی ستمگر اٹھا کے جائیں گے، پسینہ موت کے ماتھے پہ ہوگا محشر میں، جب آستین کو کھڑے ہو کے نوجوان داد دیں گے، جب آستین کو اصغر چڑھا کے جائیں گے تو امیر سمجھے گی دنیا بھی ہم غریبوں کو غم حسین میں اتنا لٹا کے جائیں گے۔ سبحان اللہ کیا کہنے، واہ امیر سمجھے گی دنیا بھی ہم غریبوں کو غم حسین۔ آئندہ سال جو محفل شروع ہوگی اس میں دو قانون بدلے گا۔ ایک قانون یہ بدلے گا کہ لفافہ سب سے آخری میں دیا جائے گا جب مقطع محفل پڑھے گا۔ دیکھیے شاعر سب نہیں ہیں، جبکہ شاعروں کو سب کو ہونا چاہیے، دیکھیے اور شعر بیٹھے ہیں تو آخری میں انشاءاللہ تعالی یہ کام ہوگا، اور صرف بیرونی شاعر میں 5 شاعر ہوں گے،
ہاں جس کا نمبر آئندہ سال آئے گا، پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال جو بلایا جائے گا 5 شاعر ہوں گے، اور مغرب فوراً بعد صرف بیرونی شاعر پڑھیں گے. یہ 2 قانون لاگو رہے گا. دیکھیے کتنا سجا ہوا مجمع ہے اس وقت سننے والے مجمع ہے. میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں. حاضرین، انتہائی کامیاب محفل، اور ظاہر ہے کہ کس کا ذکر ہے ہمیں سمجھنا ہوگا. تمامی شعراء نے بڑے اچھے اشعار سنائے. لکھنؤ کی بھی زبردست یہاں کے شعراء نے حاضری درج کی. بیرونی شعراء نے بھی بہترین کلام پیش فرمائے. جہاں سے ہمارے بھائی نے اپنی بات ختم کی، میں وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. اور لیکن اس سے پہلے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ابھی ایک صاحب کرسی نشین ہوئے ہیں. کرسی پر بیٹھتے وقت انہوں نے قیامت کی دھمکی دی تھی. ملاحظہ فرمائیے. وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں. بھائی میں بہت سادے، بہت دقیق لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، تو بھائی میں کوئی انگریزی میں شعر تھوڑی سنا رہا ہوں. کم سے کم درود پڑھ دیجئے آپ. وہ ہم کو ڈرا، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو، آپ کی بات میں نے پیش کی تھی، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں. دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں. تائید چاہتا ہوں کے اس اسٹیج سے، تائید چاہتا ہوں. دنیا میں مصرع لفظ دعا چاہتا ہوں. دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، اور اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. دنیا میں جو خود وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو. اور ہم ہیں کہ مولا کو بھلانے میں لگے. آئیے بھائی شہنشاہ بھائی آئیے. آپ تو نام کے بھی شہنشاہ ہیں اور ہر طرح سے. اور قریب آئیے. دیکھیے یہاں پہ ہمارا بلیا بھی آیا ہوا ہے. تو سماعت پوری دنیا کی، پورے ہندوستان کی ہے. اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں. دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، اور اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں. انگاروں کو
ماتم سے جو گلزار بنائے، آپ کی بات، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے، اس قوم کو شعلوں سے ڈرانا۔ اب ظلم کا بھائی مائک اس کا ایکو کم کر دیجئے اور آواز تیز کر دیجئے۔ مائک والے سے میری گزارش ہے ایکو کم کر دیں اور اس کی آواز تیز کر دیں۔ اچھا چلیے دیکھیے اسی کو کہتے ہیں ناظم۔ صرف یہ لفظوں کے ناظم نہیں ہے بلکہ ہر اینگل سے ناظم ہے۔ اور ان کے لیے میں کہا کرتا ہوں چونکہ ان کے استاد جو تھے جگنو صاحب، جعفر مہدی جگنو، جو کئی زبان کے مالک تھے، کیا بتاؤں کتنی بڑی شخصیت کا نام تھا، وہ بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے۔ کیا بتائیں، انہی کے سلسلے کے یہ میں پیش کرتا ہوں۔ خاتمہ اب ظلم کا درس کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن 200 سال کی نسل کے لوگ جب جھانکیں شاعری میں تو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا تھا۔ خاتمہ اب ظلم کا درس کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن زینب مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در اصل ہونا چاہیے، خاتمہ اب ظلم کا در اصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون، جشن زینب مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، جشن زینب مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ دوستوں پھر میں اسی نہج کی شاعری آپ تک پہنچاؤں۔ پھر ایک بار
सितम की है इंतहा ज़ैनब, फिर एक बार सितम की है इंतहा ज़ैनब, हर एक सिमत तेरे फिर हैं अश्किया ज़ैनब, हर एक सिमत। शहजादी तक जाएं तो इतनी रुकावटें आ गई हैं, लेकिन दिल जब सोचता है, हम तो 5-6 मरतबा जा चुके हैं। शहजादी ने तो एक मरतबा क़ुरा के ज़रिए मुझे बुला लिया था, बराह रास्त बुला लिया था शहजादी ने, तो दिल रुका। तो अब मैं क्या लिखूं, आज क्या लिख सकता था। फिर एक बार सितम की है इंतहा ज़ैनब, हर एक सिमत तेरे फिर हैं अश्किया ज़ैनब, यजीद वक्त ने फिर बंद कर दिया पानी, यजीद वक्त ने फिर बंद कर दिया पानी, तुम्हारी प्यास का फिर शोर है वफा ज़ैनब, तुम्हारी प्यास का फिर शोर है वफा ज़ैनब, शहीद हो गई। अब शेर रहा जिस शेर के लिए मैंने ये 2 शेर आप तक पहुंचाए। शहीद हो गई मस्जिद अज़ान अकबर है, शहीद हो गई मस्जिद अज़ान अकबर है, बमों के शोर में बाकी है वो सदा ज़ैनब। अरे क्या सुना आपने। शहीद हो गई मस्जिद अज़ान अकबर है, शहीद हो गई मस्जिद अज़ान अकबर है, बमों के शोर में बाकी है वो सदा ज़ैनब। अमला मैं पेश करता हूँ, भाई पेश करता हूँ एक दुरूद इरशाद फरमाने। इसी से रिफत ज़ैनब समझ ले अहले जहां, इसी से रिफत ज़ैनब समझ ले अहले जहां, इसी से रिफत ज़ैनब समझ ले अहले जहां, इमाम मांगते हैं तुझसे मशवरा इसी से रिफत ज़ैनब समझ ले अहले जहां, इमाम मांगते हैं तुझसे मशवरा ज़ैनब, लईन टुकड़े हुआ सुन के इब्ने मरजाना। अरे क्या सुना आपने। लईन टुकड़े हुआ सुन के इब्ने मरजाना, मर जाना, तेरी ज़बान है या तेरे मुर्तज़ा। सुन के इब्ने मर जाना, लईन टुकड़े हुआ या ज़ैनब, अरे लईन टुकड़े हुआ सुन के इब्ने मर जाना, तेरी ज़बान है या तेरे मुर्तज़ा ज़ैनब, तेरी ज़बान है या तेरे मुर्तज़ा ज़ैनब। निसार जब से हुई तुझ पे करबला ज़ैनब, निसार तुझ पे हुई जब तुझ निसार जब से हुई तुझ पे करबला ज़ैनब, तेरे लबों पे 72 की है सदा ज़ैनब, तेरे लबों पे 72 की है सद। अब शेर भाई
اگر حسین ہے بنیاد لا الہ کی شان، اگر حسین ہے بنیاد لا الہ کی شان، تو اس بنا کی حقیقت میں ہے بقا زینب، تو اس بنا کی حقیقت میں ہے بقا زینب، تو اس بنا کی حقیقت میں ہے۔ یہ تو اشعار میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے لکھ دیے تھے کچھ، اب جو میں لکھ کے لایا تھا دوسرے مصرے پر ملاپ میں پیش کرتا ہوں۔ بقائے دیگا ہے سارا نظام زینب پر، بقائے دیگا ہے سارا نظام زینب پر۔ دیکھیے مصرع لگ گیا ہو تو بہت نازک مصرع ہے۔ بقائے دی کیوں ہے؟ بقائے دیگا ہے سارا نظام زینب پر، یوں اعتبار کرے ہے امام زینب پر۔ نازک مصرع ہے۔ یوں اعتبار کرے ہے امام، یوں اعتبار میں نے بات بتائی۔ بقائے دیگا ہے سارا نظام زینب پر، یوں اعتبار کرے ہے امام زینب پر۔ دیکھیں پیش کرتا ہوں۔ علی سے باپ کی زینت ہے حکم رب کے طفیل، علی سے باپ کی زینت ہے حکم رب کے طفیل، ہے زیب کتنا علیہ السلام زینب، زینت سے علیہ السلام لائے ہے، ہے زیب کتنا علیہ السلام زینب پر۔ علی سے باپ کی زینت ہے حکم رب کے طفیل، علی سے باپ کی زینت ہے حکم رب علیہ السلام، یعنی اللہ کی عنایت۔ اس کے اور مفاہیم ہیں لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی نکلتا، علی سے باپ کی زینت ہے حکم رب کے طفیل، ہے زیب کتنا علیہ السلام زینب پر۔ علی کی بیٹی نے پھر بھی ستم کو پست کیا، ماحول دیکھیں گھر بار کا، اور علی کی لاڈلی شیر دل بیٹی کا حوصلہ ملاحظہ فرمائیے۔ علی کی بیٹی نے پھر بھی ستم کو پست کیا، یہ مانا تنگ تھا دربار شام زینب پر، یہ مانا تنگ تھا دربار شام زینب پر۔ علی کی بیٹی نے پھر بھی ستم کو پست کیا۔ اب شعر دیکھیں خاص طور سے، علی کے لہجے سے بیمار کو ملی قوت، علی کے لہجے سے بیمار کو ملی قوت، کرے ہے ناز امام الکلام زینب پر۔ ارے کیا تمہیں آپ نے بتایا، کرے ہے ناز امام الکلام، الکلام زینب، علی کے لہجے سے بیمار کو ملی قوت، کرے ہے ناز بیمار کو ملی قوت، علی کے لہجے سے بیمار کو ملی قوت، کرے ہے ناز شمشاد صاحب امام الکلام زینب پر۔ ہم ہی نہیں ہیں یہ حق ہے کہا رسولوں نے،
ہم ہی نہیں ہیں یہ حق ہے کہا رسولوں نے درود اور ہزاروں سلام ارے کیا سنا یہ حق ہے کہا رسولوں نے ہم ہی نہیں ہیں یہ حق ہے کہا رسولوں نے درود اور ہزاروں سلام زینب پر. اب ہمارے بھائی نے ایک قافیہ لائے تھے ہم بھی لائے ہوئے تھے لیکن آپ نے کیا کہتے ہیں دونوں کا دوسرا رخ ہے ملازم بھائی. علی کی بیٹی پہ رحمت کی بارشیں ہوتی علی کی بیٹی پہ چاہتی تو کچھ بھی دشوار نہ تھا. علی کی بیٹی پہ رحمت کی بارشیں ہوتی نثار کیوں نہ ہو کوثر کا جام. نثار کیوں نہ ہو کوثر کا جام زینب پر کوئی یہ کوئی یہ کہہ دے یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. ایک درود ارشاد فرما دیں. کوئی یہ کیسے کہے کب تلک رہی پیاسی کوئی یہ کیسے کہے کب تلک رہی پیاسی اگرچہ آب نہیں تھا حرام زینب پر اگرچہ آب نہیں تھا حرام زینب پر اگرچہ آب نہیں تھا حرام زینب پر. وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا وہ سر تو کاٹ سکے گا جھکا نہیں سکتا. حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں. آج کل جو مناظر بھائی حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکے گا جھکا نہیں سکتا. حسینیوں کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں. ارے سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں عزا کا فرش کوئی بھی سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں یا زینب سوائے حضرت زینب سوائے حضرت زینب یزید کے گھر میں عزا کا فش بھائی کوئی بھی بچھا نہیں سکتا. جناب فاطمہ زہرا جو تیرے ہیں قاتل جناب فاطمہ زہرا جو تیرے ہیں قاتل اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں.
فاطمہ زہرا جو تیرے ہیں قاتل اب ان کا نام کوئی بھی اور تائید کیا آپ نے شہزادے کے چاہنے والوں کتنی مظلومہ ہماری شہزادی ہے. سب کے قاتل تو نمایاں طور پر بیان کیے جاتے ہیں. جناب حضرت زہرا جو تیرے ہیں قاتل اب ان کا نام کوئی بھی چھپا نہیں سکتا. سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے. سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے. جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں تائید ہونا چاہیے. لکھنؤ تائید صرف مزدوروں میں سمندروں میں حسن جنگ ہونے والی ہے. جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا. مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا ارے مسلح اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا کے آگ پانی میں کوئی جنگ شہر ادب آپ کی تائید بہت ہے. سمندروں میں بھی اب جنگ ہونے والی ہے. جہاز اب کوئی باطل کا جا نہیں سکتا. مسلح اس لیے یا میرے مولا اس لیے پانی پہ ہے میرے مولا کہ اب پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا. کیا پانی میں کوئی لگا نہیں سکتا. یہ 56-57 ملک کیا اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے سارا جہان ہو جائے اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے. یہ شعر آپ کی طرف اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے. ہمیں مطمئن رہنا چاہیے. اگر یزید یہ سارا جہان ہو جائے کوئی حسین کی عظمت گھٹا ہو جائے کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. کوئی حسین کی عظمت گھٹا نہیں سکتا. بلاؤ میں پیش کرتا ہوں یہ عزاداری یہ قربانی حسین سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا. ملاحظہ فرمائیے پیش کرتا ہوں. ہمارے ایک عالم دین نے جواب دیا تھا میں نے اسی کو نظم کر دیا ہے. ملاحظہ فرمائیے یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ. یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ.
یہی ہے فائدہ اے کربلا کربلا یہی ہے فائدہ اے کربلا نماز جمعہ کے حشر تک کوئی بدھ کو پڑھا نہیں پڑھا نہیں سکتا کہ حشر تک کوئی بدھ کو پڑھا نہیں سکتا یہی ہے فائدہ امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے امام وقت کو بھائی زاہد صاحب امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے ہے فکر سامنے بھائی کس طرح ان کے جائیں گے ہمارے چہرے پہ سرور بھائی ہمارے چہرے پہ مومنی ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے مکاری کے عیاری کے دکھاوے کے اسٹیٹس کے ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے تائی چاہتا ہوں اس نظم کی دوستوں بڑی مخالفت ہو رہی ہے ہم پر شعر لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ پیڑت جنتا اسے بار بار کرواتی ہے اور ان لوگوں کی بس نہیں چل رہی ہمارے چہرے پہ علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے لیکن بڑی باتیں ہیں سچی باتیں تو دعا چاہتا ہوں آپ کی تعریف چاہتا ہوں دعا چاہتا ہوں داد و تحسین سے دعا بہت افضل ہے ہمارے چہرے پہ علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے ہے دل میں بھائی اب میں اس شعر پہ آپ کی تائید چاہتا ہوں یہ بدعتیں جاری ہیں میوزک پر پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے علم کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے بھائی چاہتا ہوں آپ کے بھائی چاہتا ہوں مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی کہا یہ مولا آپ نے تائید کی یہ تائید اس بار بھی جانی چاہیے یہ تائید زینبیہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کی آواز اس پار بھی چاہیے جانا چاہیے کیونکہ یہ ساری بدعتیں ادھر ہی سے آتی ہیں زیادہ فرمائیے علم اٹھاتا ہے کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے اب دیکھیے اگر سچی بات ہو کڑوی تو ہے میرے سلام میری انجمن اور فرش ازاں اگر ہوتا ہے تو میں دعا چاہتا ہوں اور مصرع لگ جائے دعا چاہتا ہوں کوئی خاموش نہ رہے میرے سلام 22 سال میری انجمن کا نوحہ سنیے سلام سنیے ارے سب سلام برابر ہیں میرے سلام میری انجمن اور فرش ازاں کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے
کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے، خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں مجلس، میں یہیں لکھنؤ کے ہی عالم دین ایک بہترین خطیب جو انہوں نے مجھے بتایا، ایک صاحب مجھے اپنے گاؤں لے جا رہے تھے، وہ بھی مولانا تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ماں صاحب وہ تقریر نہ کریے گا، ہم یہاں اپنے گاؤں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ کیا عدل ہے؟ خیال لے کے جو ہمارے علماء کرام اتنی محنت کرتے ہیں دن رات کتابوں میں، خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں محفل، خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں مجلس، یہ بیوقوف ہمیں کب تلک بنائیں گے، یہ بیوقوف ہمیں کب تلک بنائیں گے، یہ بیوقوف ہمیں کب تلک۔ جس کو دیکھیے عطا بھائی جس کو دیکھیے وہ ہندی میں مسدس لے کے کھڑا اور کہتا ہے توجہ کریے، عجیب و غریب۔ امیر وہ غالب نے صرف 7 بند کہے تھے، وہ 7 بند ہیں وہ، لیکن اس کے بعد کہنے لگے بھیا یہ انیس و دبیر کا میدان ہے، غالب جیسا شاعر کہہ رہا ہے، یہاں ہندی میں لوگ مسدس لے کے کھڑے ہیں۔ خیال جمیل ہو کے، میں نے اس نظم کو کچھ ایسی اس طرح کی باتیں، جمیل ہو کے انیس و دبیر جوش و نسیم، جمیل ہو، آپ کی بات آپ کے انصاف پسند سماعتوں کے حوالے، جمیل ہو کے انیس و دبیر جوش و نسیم، یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں سنائیں گے، یہ اپنے مقتے سے کب تک، یہ اپنے مقتے سے، یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں، بھائی تائی جاتا ہوں جمیل ہو کے جمیل ہو کے انیس و دبیر جوش و نسیم، جمیل ہو کے انیس و دبیر جوش و نسیم، یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں سنائیں گے، یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں سنائیں گے۔ حضرات پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، نہیں ہے وزن کا بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے، کیا کہ فرزق نے مانگا مولا سے، بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے، نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ، نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ، درے حسین سے جو بھیک ہم کو ملتی ہے، غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے، غلط ہے اس کی جو آپ کی تائید چاہتا ہوں، غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے، لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں، لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں، لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں، لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں، یہ شاعروں سے کہو خود کو اب درست کریں، یہ ذاکروں سے کہو خود کو اب درست کریں، کیوں؟ امام وقت لیے ذوالفقار،
ناظم پکڑا نہیں گیا. اور پھر ایسا ناظم جو مائک بھی ٹھیک کرتا ہو اس کا شبہ کرنا بھائی ٹھیک ہے. شاعروں سے کہو خود کو اب درست کریں, یہ ذاکروں سے کہو. اب جس شعر کے لیے میں نے تانا بانا بنا شعر میں حضرت یہ لوگ شیطان کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں. رشوت سے تو مکان بنواتے ہیں اور اس پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. اس پلیٹ فارم سے اس نظم کی بہت تائید ہوئی. اب جس شعر کے لیے میں نے تانا بانا بنا وہ شعر بلا فیصلہ. مکان غصبی, اپنے منو بھائی کو یہ سواب پہنچے. مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے. مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے. مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے. وہ آ گئے تو انہیں کی جگہ پہ 2 منٹ بیٹھ جائیں, 2 منٹ بیٹھے رہیں, اس لیے کوئی بھی عبادت بغیر دعا کے قابل قبول نہیں ہے. 2 منٹ بیٹھ جائیں. صدر محترم جناب عمار قاسم جھرولی صاحب دعائیہ کلمات, اس لیے کوئی بھی عبادت بغیر دعا کے قابل قبول نہیں ہے. 2 منٹ بس تشریف لا رہے ہیں صدر محترم جناب عمار قاسم جھرولی صاحب دعائیہ کلمات. اس کے بعد محفل آئندہ سال کے لیے ملتوی. برائے تہنیت ولادت باسعادت شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا بخدمت مولا کائنات و شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. 5 بآواز بلند صلوات کا نذرانہ آپ حضرات. صلی اللہ محمد و آل محمد. ھذا من فضل حسین ھذا من فضل ربی لکھا رہتا ہے, تو لکھنؤ میں سب سے پہلی مرتبہ جس بلڈنگ پہ لکھا گیا وہ حاجی چکوے کی تھی, اور میرے والد مرحوم نے اسی کے بعد یہ قطع کہا تھا. وہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایک نعرہ صلوات پڑھا کہ لوح سادہ پبا الفاظ جلی لکھا ہے. لوح سادہ پبا الفاظ جلی لکھا ہے. خادم خاص ولی ابن ولی لکھا ہے. اور رات کو خواب میں دیکھا کہ محل پر میرے ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے. ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے. آئیے بارگاہ معصومین میں آج آمد احمد شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے موقع کے اوپر ہماری دعاؤں میں دعا سب سے پہلی دعا یہی ہے کہ ظہور امام زمان ہو اور جنت البقیع کی تعمیر لوگ آسانی وہاں پہ زیارت سے مشرف ہو سکے, اور ہم سب کو بار بار زیارت ام معصومین علیہ السلام سے مشرف ہونے کا موقع ملتا ہے. بار اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما کہ جو ادبات عالیات کی طرف بری نگاہ رکھتے ہیں. بار اللہ تمام بانیان محفل, کمیٹی محفل ثانی زہرا
کہ تمام اراکین اور شرکا جو یہاں پہ موجود ہیں جو نہیں آ سکے ہیں کسی مجبوری سے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما اور توفیقات میں اضافہ فرما کہ اگلے سال انشاءاللہ پھر اسی طرح سے اور اس سے بہتر انداز سے جشن کو قائم کیا جا سکے۔ باراللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باراللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ باراللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو صاحبان روزگار ہیں اس میں خیر و برکت عنایت فرما۔ باراللہ جو بے وجہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ باراللہ ہم سب کو معرفت اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق میں اضافہ فرما۔ باراللہ تمام شعراء و خطبہ کی توفیقات اور علم میں اضافہ فرما کہ بہتر انداز سے فضائل مولائے کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام دنیا تک کے پہنچائے جا سکے۔ باراللہ ظہور امام میں تعجیل فرما، ان کے انصار و امان میں ہم سب کو شمار فرما۔ اگلے سال پھر آپ حضرات اسی تاریخ پہ وقت کی پابندی سے جو شائع کیا جائے گا اس محفل میں شامل گا۔ ایک بار پھر بارگاہ معصومین میں بآواز بلند صلوات کا نذرانہ